تھا تو وی آر ڈسکسنگ سم ایشوز وچ آر irrelevant. میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے وہ ہے UN بھی ہے, I can say they are symbolic, بٹ جو مین ایشو ہمارا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ڈیموکریسی چینج ہو رہی ہے اور ایک اچھی خاصی اسپیڈ پہ ہو رہی ہے. اینڈ اف دس کنٹینیوز آئی تھنک ود ان نیکسٹ 5 to 10 years سچویشن بالکل ڈفرنٹ. جس پہ پاکستان بینک کر رہا ہے کہ یہ جی مسلم میجورٹی اینٹی ہے تو اس پہ پھر ایک الگ ہی نیریٹو ہوگا. اور دوسری پرابلم میں یہ کہوں گا گراؤنڈ ریئلٹی کے حوالے سے کہ ہمارے نیریٹو میں کہیں نہ کہیں پرابلم. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے کہ یہ ریلیجس ایشو ہے یہ یا پیپلز ایشو ہے یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جب تک کلیئر نہ ہو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, کون سا روڈ میپ چاہ رہے ہیں, کس طرح سے آگے جانا چاہتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی آر ڈوئنگ اینی تھنگ گڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایفرٹس نہیں ہو رہے, میں انڈرمائن نہیں کر رہا جو ہو رہا ہے, بٹ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. لائک اگر ہمیں 10 قدم چلنا ہے تو ہم صرف 2 چل رہے ہیں, 3 چل رہے ہیں. اینڈ ہم نے اس بات پہ آئی تھنک آپ بھی تھے کافی ساری اسپیسز میں احمد بھائی کی, ہم نے یہی بات کی کہ یہ بالکل ایک امیجیٹ میں کہوں گا کہ اس میں ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے وہ چینج. سو وی ہیو ٹو really think, strategize, we have to critically analyze ourselves. ہمیں دیکھنا ہے. تو اگر ہم صرف پرابلم ڈسکس کرتے رہے, سولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے, which we really have to think about. تو ہمیں مجھے لگتا ہے اس وقت بس صرف اور صرف اس چیز پہ بات کریں, how we are going to do that. کون سا راستہ اختیار کرنا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے. تھینک یو احمد بھائی. تھینک یو سو مچ براق بھائی. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, میں بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل بالکل, جی جی بالکل, جسٹ گیو می فیو سیکنڈز اونلی. اوکے اوکے. جی جی براق بھائی, ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ہمارے ساتھ کوشر بھائی تھے. دیکھیں جہاں تک گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات ہے تو مجھے اگر کوئی کہے بات کرنے کے لیے تو جب تک آپ لوگوں میں سے کوئی نہ ہو یا آپ سارے نہ ہو تو میں تو اس پر بات نہیں کر سکتا نا, میں تو اس کو سمجھ نہیں سکوں گا. اسلام الدین بھائی کو ہم نے بلایا, انوائٹ کیا, ان کا بہت شکریہ, انہوں نے جوائن کر لیا ہمیں کیونکہ وہ انٹرنیشنلی بہت سارا کام کر چکے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, اور جتنے بھی وہ بتا رہے تھے وائس آف امریکہ کے ساتھ, وہ US ٹوڈے کے ساتھ, IP UK کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ابھی وہ TRT ورلڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایکسپریس TV کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو میں کچھ ان کا اوپینین چاہ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی مطلب اس ایشو کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اور جو انڈیا نے بھی کیا ہے یا مزید کر رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب نیا ہے, مطلب وہ اوکے. تو میں ان کا پرسیپشن لینا چاہ رہا تھا کہ مطلب انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, دنیا کی طرف سے مطلب کوئی ریئیکشن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. باقی آپ کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی سے بھی بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس جو گراؤنڈ ریئلٹیز وہاں پر کیا ہیں, تو اس پر ہم اوپینین لیں گے اسلام الدین بھائی کا کہ انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. پلیز گو اہیڈ. سعید نقشبندی سے بات کر لیتے ہیں, لیٹس ہیو ہز ویوز, بیکاز ان کو اس گراؤنڈ ریئلٹی زیادہ پتہ ہوں گی, حریت شریعت کا سارا ایشو. ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک ٹو ہم فرسٹ. جی شکریہ. وعلیکم السلام. مریم, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. احمد صاحب, آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں کہ میں سری نگر سے میرا تعلق ہے اور وہیں پیدا بھی ہوا ہوں اور وہیں ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے. اب اس وقت اسی تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں, اور یہاں آل پارٹیز حریت کانفرنس جو پولیٹیکل امبریلا ہے فریڈم موومنٹ کا, تو اس کا کنوینر ہوں ادھر اسلام آباد میں.
تو چلے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کیا یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے یا ریلیجیس. اٹ از اے میٹر آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اٹس اے فیکٹ دیٹ Kashmir is a UN recognized disputed territory for which the United Nations has passed a number of resolutions. And the beauty of the resolutions is that these resolutions, the most important resolutions of 1949 and 48, have been agreed upon by India and Pakistan. And thereby, these resolutions have become international agreements of binding force. Normally, there is no requirement that the parties to the dispute, they should agree the UN resolutions. No, it is not the situation. Under international law, once the United Nations passes the resolution, it is binding on the state members. تو اس لیے یہ انڈیا اور پاکستان دونوں پہ یہ بائنڈنگ ہے. لیکن we the people of the Kashmir, the principal party, we are demanding the implementation of the UN resolution in letter and separate. So Pakistan is also demanding again and again the implementation of the UN resolutions. مگر یہ تو انڈیا ہی ہے جو پہلے انکاری ہوتا تھا. تو فائنلی انڈیا نے کہا کہ نہیں جی یہ بہت پرانے ہیں, فرزودہ ہے, تو مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ انٹیگرل پارٹ کشمیر کو کہا. اب جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے ایک یونیلیٹرل الیگل ایکشن کیا جس میں جو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے, 2 حصوں میں ہمارے کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا یا الگ کر دیا, اور یونین ٹیریٹری کے انڈر انٹرنیشنل لا وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ. لیکن بہرحال آکوپیشن جو آکوپائنگ پاورز ہے وہ یہ چیزیں کر لیتے ہیں. اور لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو جتنے بھی لسنرز ہیں, مقبوضہ کشمیر کے عوام نہ 370 کے ریسٹوریشن کے لیے جدوجہد نہ کی ہے, نہ ہم کر رہے ہیں, نہ 35A کے لیے. ہماری جدوجہد ہے implementation of UN resolution so that we could find final destination of our homeland in accordance with the agreed principle جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں. تو یہ ہمارا بیسک تو یہی تھا ہمارا. اب ابھی اس وقت پاکستان کیا کر رہا ہے؟ I mean جو اس وقت جو سچویشن ہے, what we are all worried about and what we all want to discuss basically is that what Pakistan is doing right now with جو انڈیا جو اسٹیپس لے رہا ہے اس کے لیے. پاکستان ٹھیک کر رہا ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ پاکستان نے اسٹیپس بہت اچھے لیے ہیں, لیکن جو ہم کشمیری کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیپ بھی ہونا چاہیے, ہمیں اتنا زیادہ تکلیف ہے کہ ہمیں یہ سارے اسٹیپس جو بہت اپریشیبل اسٹیپس ہیں ناکافی لگتے ہیں, کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اور اس سے مزید کرے, کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہے. تکلیف کی جب میں آپ کو بات کروں, میں بہت مختصر الفاظوں میں اس کو سم اپ کروں. جہاں کشمیریوں کو کسٹوڈیل کلنگ کی جاتی ہے, جہاں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ پاسٹ میں بھی کہ اسٹیٹ انکاؤنٹرز کیے جاتے ہیں, جو انڈیا وہ مینیج کر لیتے ہیں انکاؤنٹرز, پھر ان کا نام دیتے ہیں جی یہ انکاؤنٹر ہے, وہاں کیمیکل ویپنز استعمال ہوتے ہیں, گھر زمین بوس کرتے ہیں, ان پہ اینٹی ٹینک وہ میزائلز تک مار دیتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. اسی طرح کسٹوڈیل کلنگس ہے, اسی طرح ڈس اپیرنسز ہے, اسی طرح ہمارے جو جیلوں میں ہزارہ لوگ ہیں, اسی طرح جو پیلٹ گنز کا استعمال ہوا. اگر آپ پیلٹ گنز کے میڈیکل رپورٹس دیکھیں گے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے جو جن کے آنکھیں بینائی چلی گئی ہے, آدھوں لوگوں کے تو پرماننٹ ڈسیبلمنٹ ہوگی, پرماننٹ آئی سائٹ, دونوں آنکھیں نکل گئی, کہ pellet guns have been used above the abdomen. دو pellets انہوں نے مارے ہیں above the abdomen on vital part of the body. اور یہ قانون ہے کہ جب vital part کو hit کیا جائے گا, that means they have the intention to kill the person. اگر سر پہ کسی کو مارا جائے تو یہ مطلب قانون ہے کہ وہ کہیں گے کہ قانون کہتا ہے کہ نہیں, انٹینشن اس سے شو ہوتا ہے کہ مارنے کا. اسی لیے جب آپ ٹانگوں کو بھی
مار سکتے تھے پیلٹس. انڈین آرمی وہاں تو نہیں مارتی, وہ تو سیدھے اٹ ہیز, اینڈ دیر آر دی رپورٹس, اٹ ہیز دی پیلٹس ہیو پینٹریٹڈ ان دی ہارٹ, ان دی اسپائنل کارڈ, ابو دی ایبڈومن ہمیشہ مارا جاتا ہے. تو ایک تو جو فزیکل انہوں نے کلنگس کی, اور آپ دیکھیں گے 90 آنورڈس مور دین 96,000 men, women and children in Indian occupied Kashmir have been killed by the Indian army. آپ دیکھیں 90 سے مطلب لاکھ کے قریب ہمارے لوگ انڈین آرمی نے مارے ہیں. اچھا, پھر اس کشمیری کو کیا کیا, ایک دوست ابھی وہ بتا رہا تھا, اکنامکلی بھی ہمیں ختم کیا جا رہا ہے. ہماری 3 انڈسٹریز بڑی فیمس ہے جو بیک بون تھی کشمیریوں کی. فروٹ انڈسٹری تھی, فروٹ جب تیار ہوتا ہے تو وہ کرفیو لگا دیتے ہیں, پرشیبل آئٹم ہے ختم ہو جاتا ہے, جب درختوں پہ ہی رہ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ہینڈی کرافٹس جب کرفیو لگ جاتا ہے تو ہینڈی کرافٹس جو دنیا بھر میں فیمس تھا, شالز تھے, پیپر میشی تھے, تو وہ بنا نہیں پا رہے. کشمیر میں ہی ہے, لوگوں کو گھروں میں اسی طرح بند رکھا ہے, آرمی سیج ہے, وہ انڈسٹری ختم تھی. اور تیسری بڑی انڈسٹری ہماری تھی ٹورزم. دنیا بھر سے وہاں ٹورسٹ آتے تھے. جب اتنا گڑبڑ ہے, جب اتنا مارداڑ ہے, تو وہاں کوئی ٹورسٹ نہیں آتا ہے. تو ہمیں اکنامکلی اکنامک اسٹرینگولیشن, پھر آپ دیکھیں گے ہمارا گلا گھوٹا جا رہا ہے. میڈیا پہ پالیسی آئی 2020 میں, انڈیا نے نئی میڈیا پالیسی کی. It is now the government of India that can decide whether any content is against the government or not. And if it is against the government of India, the content, it can result in the closure of the media house as well as the penal action against the journalist. کسی کی جرت ہی نہیں ہے کسی میڈیا ہاؤس کی کہ وہ بھارت کے خلاف جو کوئی کنٹینٹ ہے وہ چھاپے. ہمارا کوئی پریس ریلیز وہاں چھپتا نہیں ہے. ہماری جو انڈین جو ظلم ہے وہ کہیں چھپتا وہاں پر پبلش نہیں ہوتا, کیونکہ میڈیا پالیسی ایسی ہے. تو ہمارا گلا بھی گھوٹا جا رہا ہے, ہمارے پاؤں تلے زمین بھی چھینی جا رہی ہے. دیٹ از ڈیموگرافک چینج. ایک دوست نے ابھی بات کی تھی, مین لینڈ انڈیا سے ہندوؤں کو لا کے ہمارے کشمیر میں بسایا جا رہا ہے. اب لاز, اگر میں ان لاز کی یہ ذکر کر دوں, ایسے لاز بنائے کہ انڈین آرمی کین ڈکلیئر اینی ایریا اسٹریٹجک, اور وہ اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. ہمارے فارسٹروں پہ قبضہ کیا گیا. اور میں آپ کو کہوں, ایک ہفتے پہلے انہوں نے لا کیا, سول سروسز لاز چینج کیے, جس میں اگر کسی نے گورنمنٹ جاب اپلائی کی تو اس کو سی آئی ڈی جو وہاں پر ایجنسیز ہیں ان کی نو آبجیکشن لینی ہے. 5 سال کا یہ ڈیٹا دینا ہے کہ یہ کہاں گیا, کس سے ملا, اس کے رشتہ دار کہیں اس موومنٹ کے ساتھ تو نہیں ہے, یہ لوگ کس کس ملک میں گئے ہیں, کتنے عرصہ گئے ہیں. تو اب یہ جابز بھی ختم کر دی انہوں نے کشمیریوں کے لیے. اس وقت رائٹ ناؤ میں آپ کو یہ کہوں, تمام ایس ایس پیز, تمام ڈی ایس پیز مین لینڈ انڈیا سے لا کے مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے تعینات کیے, اور جو وہاں کے لوکل پولیس والے تھے جو کشمیری تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو پوسٹ جو بھی امپورٹنٹ پوسٹ ہے وہاں مین لینڈ انڈیا سے لا کے وہاں کھڑا کر دیا. تو کشمیری اس وقت بہت خطرناک اس بحران سے گزر رہے ہیں. لیکن ان تمام ایٹراسٹیز کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام with full resilience, with full dedication, انڈین جو کہ 9 لاکھ سے زائد بھارتی افواج وہاں پر تعینات ہیں ان کا مقابلہ کر رہی ہے. اور with conviction, resilience, ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک نہ کشمیریوں کا ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں ملتا. ہماری جدوجہد ہر محاذ پہ, ہر صورت میں جاری رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی آپ کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال یا قوانین کے بارے میں
اور یا انڈین ڈیزائنز جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو آگاہی چاہیے، کوئی انفارمیشن چاہیے، تو میں حاضر ہوں، مجھے آپ اپروچ کر سکتے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر مریم کا، احمد صاحب کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کے حوالے. تھینک یو سر. اب اچھا، آپ نے یہ ساری بات بتائی ہے، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی طرف سے کیا اس وقت ہو رہا ہے. اف یو آر اویئر آف اینی ایکشنز یا کوئی اگر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، واٹس گوئنگ آن، بیکاز ہمیں تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے نا، اور اتنی ڈس انفارمیشن ہے. سو تھوڑا ذرا ہمارے کشمیری بھائی ہیں یہاں پہ، تو سو دے وڈ لائک ٹو نو کہ واٹ پاکستان از ڈوئنگ، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان پہ پھر بات آتی ہے کہ لائک وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ہمارے اپنے یہاں سے. میں آپ کو یہ کہوں کہ بیک ڈور چینل کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن علم ضرور یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایسا قدم قطعاً نہیں اٹھائے گا جس سے کشمیری خفا ہوں. کشمیری اور جو پاکستانی ہیں وہ واقعی ایک ہیں. جو ایک یہ میں آپ کو کہوں نا کہ ایک سلوگن ہے کہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. جہاں پاکستانی عوام ہے یا حکومت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے کلوز، بالکل ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہاں آپ کشمیر کے دنیا کے سامنے ہم ایک ریفرنڈم ہر سال کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. وہ آپ کہیں گے یہ کون سا ریفرنڈم ہے؟ دیکھیے 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی ہے. 9 لاکھ بھارتی افواج کی موجودگی میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام یہ دن مناتے ہیں ان پریزنس آف انڈین آرمی. ہم ہر ایک جو بلڈنگ اونچی بلڈنگ ہے اس پہ پاکستانی جھنڈا لہرایا جاتا ہے ان پریزنس آف انڈین آرمی. دس از دی کمٹمنٹ، دس از لو the people of the Indian occupied Jammu and Kashmir have towards the people of the Pakistan. اور اگلے دن 15 اگست ہے جو انڈین انڈیپینڈنس ہے، we observe it as a black day in their presence. This is a referendum we put on before the entire world every year. Thank you. Thank you so much, Syed Saab. Thank you so much. سر اسلام الدین آپ بتانا چاہیں؟ اچھا آزاد، سوری آپ کر رہے. میں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اس وقت، کیا پاکستان کے ایفرٹس ہیں فار کشمیر. تو آپ اسلام الدین سے بھی پوچھ سکتے ہیں. سر آپ سر سعید آپ جسٹ اسٹے ہیئر پلیز، آپ سبھی حریت کا بھی پوچھنا ہے. تھینک یو. اسلام الدین یو دیئر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں ان سے. اچھا آپ چلے ٹھیک ہے، آزاد آپ بات کریں، آپ پوچھیں کوشچن، میں ان کو چیک کرتی ہوں. نہیں آپ پوچھیں ان سے. جی میں مزمل بھائی یہ یہاں پہ آئے تھے تو ان کا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ کائنڈلی تھوڑا سا اپنا بھی کر دیں. مزمل بھائی کو آئی ایم شیور a lot of people over here know who he is. اور میرے سے اگر آپ پرسنل لیول پہ پوچھیں گے تو میں پرسنل لیول پہ یہ بات بولوں گا، جو لیڈرشپ ہماری جو کشمیر کی ہے، جس کو either they've been imprisoned or they're restricted، ان لوگوں میں سے ایک شاید واحد بندہ جس کو میں I solely follow this person right over here and I think he is the مطلب پریزنٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو. اور ان کا میں تھوڑا سا انپٹ لینا چاہ رہا تھا کہ یہ اس پہ کیا کہتے ہیں، اس بات پہ جو کشمیر پہ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے سارا کچھ. جی السلام علیکم. کچھ زیادہ ہی بول دیا بھائی، لیکن جی السلام علیکم زمل. وعلیکم السلام. سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا آئی تھنک ہی کی ناٹ ہیئر ایدر. مجھے آ رہی ہے آواز، اور کسی کو آ رہی ہے آواز؟ مزمل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آ رہی ہے. جی آپ کو؟ تو پلیز بات نہیں. جی مزمل بھائی پلیز گو اہیڈ. یس. So I think when it comes to ground realities, I think we understand intellectually, ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. We intellectually understand that there are a million forces. We intellectually understand کہ there is demographic change going to happen. یہ تو intellectual باتیں اور academic باتیں چلتی رہتی ہے. But how do you actually understand what it means? You have to identify yourself first کہ آپ بھی کشمیری ہیں. جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بھی کشمیری ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے
And then the narrative changes a little bit for you internally. यानी कि आप ये सोचिए कि आपका ये जो freedoms है पाकिस्तान के अंदर, that you are freely able to go to the masjid, you are freely able to go to the markets, you are freely able to go to the schools, you are freely able to travel. And now you imagine that just for a moment कि अचानक आपके मस्जिद सब मस्जिद मंदिर बन गए, आपका अजान उन ये भजन शुरू हुआ, it is changed to भजन्स, आपका सलाम दुआ बन गया ये राम राम, आपका नेशनल एंथम बन जाता है जन गण मन. That is the reality. Demographic change in settler colonialism का मतलब ही ये है that हमारा नामो निशान मिट जाएगा. That there will be no record of Kashmiris, there will be no record of Muslims anymore. And this, once you have this understanding कि Indian agenda is beyond just Kashmir, you understand कि इनका अखंड भारत जो philosophy है, this is a reality. This is exactly what they want to do. They have their eyes on Sri Lanka, they have their eyes on Nepal, they have their eyes on Bangladesh, they have their eyes on Pakistan. अब जब वो लोग ऐसे ही लोग मक्का जो हमारा जो हरम शरीफ है, मक्का को मक्केश्वर महादेव टेम्पल कहते हैं, what do you think they're going to do? It does not end with Kashmir, it does not end with Pakistan, it continues. And until you realize that this is a very important step, अब 70 साल लिए लोग तो ये गेम खेल रहे हैं. And now it has been fast-tracked by the BJP since they have come into power. And there is no slowing it. जो भी आप आजकल देख रहे हैं कि this Gupkar Alliance और बाकी लोग जो the meetings that they are having, this is all an eyewash. It is simply to show कि कुछ democracy हम कुछ दे रहे हैं वापस, और आम कश्मीरी और आम लोग जो दुनिया में हैं, खास तौर पर अमेरिका और बाकी ममालिक, that they show them कि we have brought back democracy, we are going to give them statehood back. देखो, यानी कि first they take away 10 things, they give you back one thing, और फिर कहते हैं कि you should be शुक्रगुजार. This is not how democracy works if India claims it is a democracy. And this is not even what we want. We have nothing to do with Article 370-35A. It is a crisis. It is an attack on our Muslim identity as well as our Kashmiri identity. But primarily this Muslim identity. अब जब हम ground realities की बात करते हैं इस वक्त, that you are starting to see these colonies. अब ठीक है कि it is not in the international media, but since when did we ever trust the international media? Since when did we ever get information from the international media कि कश्मीर में क्या हो रहा है? The reality is that representation is important. और हमारा representation जो कश्मीर के अंदर है, not था है, they are all in jail. तिहाड़ में होगा, घर में बंद है, या कोई और जेल में है, but they exist. And the problem is they are not given fair representation. If you look at over the last 2 years, जब से Article 370-35 हट गया, before that, every other day you would see the Hurriyat being criminalized on the TV. Every other day. Since 370-35A, they have, since 370-35A, they have completely diluted and negated the Hurriyat. There is no name of the Hurriyat anywhere, not even criminalization. वो बात ही नहीं करते हैं. Because these people were the genuine representations. अब क्या हो रहा है? You have Gupkar Alliance with Farooq Dand, Umar Khanimut, Mehbooba Concert, सजाद लोन जो मोदी का छोटा भाई है, खुद कहता है कि मैं मोदी का छोटा भाई हूं. ऐसे ही लोग आ रहे हैं और फिर यही लोग कहेंगे कि हमने स्टेटहुड लेकर आया है वापस, हमने 35A को लेकर आया है वापस, जैसे इन लोगों ने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की. यानी कि they are going to be the new representatives of the so-called separatists, क्योंकि हमने लड़ा हिंदुस्तान के साथ. ओ भाई, you people are nowhere. जो true representation है वो तो सब जेल में है, और इनके representation सब पाकिस्तान के अंदर है. If you want to look towards the representative, if you want to look towards the representation of the resistance movement, you want leadership, you look towards Saeed Faiz Naqshbandi, you look towards Altaf Wani Saab, you look towards Ghulam Muhammad Safi Saab. All parties Hurriyat Conference is alive. They are alive. And they are being represented inside Pakistan. तो अगर कोई कहेगा कि कोई representation ही नहीं है, कि हमारे पास कोई लोग ही नहीं है, लोग क्यों नहीं है लोग? अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिंदा है तो फिर हम भी जिंदा हैं. We will always be there. So when you want to talk about the ground realities and you want representation, हमारे पास बुराक भी है, हमारे साथ है. बाकी जो कश्मीरी लोग इस वक्त जो इस स्पेस में है, ये भी साथ है, समिया भी साथ. We have journalists, we have doctors, we have academics, we have lawyers. सब है हमारे पास. It is now the responsibility of the state, क्योंकि as individuals हमारा काम थोड़ा सा
it is limited as individuals or even as whatever institutions हमारे पास है. But unless you have the backing of a state जो ये आवाज बुलंद करें और फिर आगे ले जाएं in the international world, जहां पे OIC होगा या बाकी United Nations होंगे, जो पाकिस्तान के हिमायत में बात करेंगे और ये डेमोग्राफिक चेंज के एक्सपोज करें. Unless that happens, India is going to drip करके they are going to annihilate the people of Kashmir. Then they already have done that since 1947. There has been no positive change inside Kashmir. कोई कहेगा कि देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट है, हमने हमारे पास फ्लाईओवर है, हम ये तो हमारा मांग ही नहीं है. We never asked for this stuff. We always ask for one thing, and that is always going to be the same thing: right to self-determination according to United Nations resolutions. The reality ये है that unless we get these voices strengthened, जो सच में represent करते हैं the sentiments on the ground, until that happens, where are we going? Or of course, Pakistan is the only spokesperson and the only ally of Kashmir. But at the same time, ये भी देखना है कि जब पाकिस्तान भी मजबूत हो जाता है, तो फिर हम भी मजबूत हो सकते हैं. So we are also dependent and grateful to Pakistan कि जब वो ये मसाइल में निकले. And of course, one more thing. There are so many reports. मतलब EU Disinfo Lab, the United Nations Human Rights Commissioner's Human Rights Report. These things need to be exploited. और जो हम देखते हैं इंडियन मीडिया पे और ट्विटर ट्रोल्स और इनके रिपोर्ट्स, फेक एनालिसिस, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए. To the extent that these things are exposed. ठीक है, अगर किसी EU Disinfo Lab ने काम किया, we should not be sitting here smiling saying हाँ ये तो expose हुए हैं. Yeah, there is a follow up to this. हर किसी काम के बाद कुछ follow up होना चाहिए. That once these reports have come out, and if we create our own reports, you have to push them hard. You have to push them in every institution that exists. Because it is not just about strengthening India, it is also about strengthening Pakistan. It is about exposing India and weakening it from the inside. ठीक है, they have financial power and they have a certain regional strength that the West wants against China और बाकी चीज. But that doesn't mean कि हमारा काम नामुमकिन है. मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं है ना. So in that sense, now this is going towards the geopolitical thing, but you have to understand that there are different aspects to different regions. जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनके काम अलग है, जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके काम अलग है, जो स्टेट का लोग है वो अलग है, डायस्पोरा का काम अलग है. But we have to recognize exact. और ये बात नहीं है कि मुजम्मिल ठाकुर कुछ अपना कश्मीरी में कहते हैं एनालिसिस, यानी कि मेरी दादी की एनालिसिस मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ. मैं बीजेपी का मैनिफेस्टो बोल रहा हूँ, आरएसएस का मैनिफेस्टो बोल रहा हूँ, जो वो खुद कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, अजीत डोवल कहता है, राम माधव कहता है और बाकी ये चमचे कहते हैं. It is their policies, their analysis, their projects, their proposals and their implementations. मुजम्मिल इसमें कुछ नहीं है. So जब ये सब कुछ हमारे सामने है, it is our responsibility to figure out how we use this against them, because it is all in the open. ये कांग्रेस के जमाना नहीं था जो वो प्यार के साथ चपेट मारते थे. This is open and apparent annihilation and destruction of the people of Kashmir. Thank you. थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई. इस्लामुद्दीन, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? एक मिनट मरियम मैम प्लीज, वन मिनट प्लीज. मुजम्मिल भाई, आपने एक बात की है, मैं एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी हूँ, कॉमन पाकिस्तानी हूँ. मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम जब मैं देखता हूँ कि कश्मीर का जिस तरह से ये रिसेंट ईयर्स में किया गया है, स्पेशली 2019 से लेके मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है, लोगों को बिल्कुल कैद कर दिया गया है, मीडिया ब्लैकआउट हो गया वहाँ पर. उनके अभी कश्मीर के पास कोई लीडरशिप भी नहीं है. ठीक है, फिर उनके ऊपर मतलब क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो सारे जेल्ड है. ठीक है, तो एक्चुअल जो हमारे कश्मीरी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हुर्रियत लीडर्स हैं. इस्लामुद्दीन का ना मुझे मैसेज आया कि उनको इंटरनेट कनेक्शंस हो रहे हैं, तो पहले उनको बात करने देते हैं ना. तो हमारे ओके, जस्ट 1 मिनट मैम मरियम, जस्ट 1 मिनट प्लीज. आई एम नॉट अ रोबोट एक्चुअली, देयर वाज समथिंग इम्पोर्टेंट वहां पे. मुजम्मिल भाई सॉरी मैं बात कर रहा था. इवन के देखें इंडिया के कश्मीर के पास एक ना प्रो इंडियन सो कॉल्ड एक लीडरशिप थी, उनको भी बंद कर दिया उन्होंने. ठीक है, अब तो वो भी नहीं थे, जिनको होना भी नहीं चाहिए मैं समझता हूँ. यहाँ पर मैं अपने सेंटिमेंट्स की बात करूँ तो मैं एक बीइंग पाकिस्तानी, मैं फेड अप हो गया हूँ इस चीज से, और मैं बिल्कुल पेशेंस टॉलरेंस बिल्कुल खत्म हो गया. इट्स मोर देन इनफ.
میں چاہتا ہوں کچھ بھی ہو اس ریڈ لائن کو، اس آخری حد کو جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ ٹل دا لاسٹ ڈراپ آف بلڈ، میں کہتا ہوں وہاں تک جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کشمیر آزاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ مزید مظالم، مزید کرفیو، مزید انڈیا برداشت نہیں کر سکتے ہم. یہ ایک بینگ پاکستانی، جس طرح آپ کہتے ہو نا کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، میں کہتا ہوں کشمیر ہمارا ہے، میں کشمیری ہوں، کشمیری ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں. اب جب میں خود کو کبھی کمپیریزن کرتا ہوں نا، میں رکھتا ہوں سامنے کہ کشمیری جو ویلی کے اندر بندہ رہ رہا ہے، تو بلیو می آئی کینٹ ایون امیجن کہ وہ بندہ کتنی تکلیف میں ہوگا، وہ بندہ کیا سفر کر رہا ہے. اب تھوڑا سا مطلب ایک طرف ایک ہوپ نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، مجھے دوسری طرف اپنی گورنمنٹ اسپیشلی اپنی آرم فورسز کے اوپر بڑا ٹرسٹ ہے، جو کہ روح ہے پاکستان کی بھی اور کشمیر کی بھی، ٹھیک ہے، جو کہ اونلی ہوپ ہے ہم سب کی. اب ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر ڈپلومیٹیکلی بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ہم انٹرنلی دیکھ لیں، ایکسٹرنلی دیکھ لیں کہ انڈیا اور پاکستان آج کدھر کھڑے ہیں. انڈیا کو میں نے اپنی کم از کم اپنی ہوش میں نے اتنا فرسٹریٹڈ، اتنا ڈیمیج اور اتنا آئسولیٹ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. تو انشاءاللہ ایک ہوپ ہے، اور بینگ مسلمز ہم تو ہوپ لیس کبھی نہیں ہو سکتے. وی ول نیور گیو اپ، وی ول نیور سرنڈر انشاءاللہ. تھینک یو. دیٹس واٹ آئی فیل فار کشمیر. Sir Islamuddin, can you hear us? نیشنل میڈیا کے اندر نہیں ملا، اور انہوں نے کھل کر جو کشمیر کے گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کر دیا. تو یہ بھی ایک کامیابی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو فوکس ہے وہ کشمیر کی طرف ہے. اور اسپیشلی میں تو اپنے ٹرکش میڈیا کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ کشمیر تو ہمارے لیے ایک ایشو ہے، اور ہم ڈیلی بیسس پہ کشمیر کے حوالے سے جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور کشمیریوں کے جو جینون ایشوز ہے، جو انڈین وہاں پہ جو کچھ اس وقت انڈین گورنمنٹ کر رہی ہیں، تو ہم اس کو پوری دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک رپورٹ یہ ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے میں نے کی تھی کہ وہاں پہ تقریباً 4 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہندوز ہیں ان کو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے موو کر کے کشمیر کے اندر ان کو ڈومیسائل جاری کر دیا. اور اس میں ایک بڑا ایشو انقرہ کے اندر بن گیا، کیونکہ جو انڈین ایمبیسیڈر تھا انہوں نے میرے رپورٹ کے خلاف وہاں پہ ٹرکش گورنمنٹ کو کمپلینٹ کی. جو میرا ادارہ ہے وہاں پہ انہوں نے کمپلینٹ کی، لیکن میرے ادارے نے اس پہ سٹینڈ لیا، اور اس نے کہا کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر آپ کے اپنے منسٹر نے یہ سارے اعداد و شمار جو ہے وہاں پہ پیش کر دی ہیں کہ اپنے اتنے لوگوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے ہیں جو نئی قانون سازی وہاں پہ ہوئی ہے اس کے تحت. تو دیکھیں جو جرنلسٹ ہے وہ کشمیریوں کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہندوستان ایک ظالم ہے. تو ظالم کے خلاف ہم ہر جگہ بات کریں گے، خواہ ان کے ایمبیسیڈر ہمارے خلاف جہاں بھی جائے جو کچھ بھی کرے، لیکن جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. اور اس چیز پہ میں نے وہاں پہ سٹینڈ لیا. میں نے کہا کہ جو رپورٹ میں نے کی ہے یہ بالکل اتھینٹک ہے. اگر ہندوستان اس کو ریپیوٹ کرنا چاہتے تو وہ دلیل کے ساتھ کرے کہ انہوں نے یہ ڈومیسائل جاری نہیں کی. تو پھر ایمبیسیڈر کے پاس اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جو ہندوستانی ایمبیسیڈر ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بڑے کیپٹل ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو نریٹیو ہیں، جو پاکستان کا جو ایک سٹینڈ ہے، اور پاکستان جس انداز سے اس کو دنیا کے سامنے لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ کاؤنٹر کرے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہم جیسے لوگ جو یقینی طور پر ظالم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا. اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کشمیریوں کے جو آج میں نے سنا اور جس انداز سے وہ کھڑے ہیں اور جس انداز سے وہ اس ظلم کو پیش کر رہے ہیں اور ظالم ہندوستانیوں کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کامیاب جو بات میں کر رہا ہوں کہ میں آنے والا جو دور ہے، آنے والی جو سال ہے، وہ انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے ایک اچھی نیوز ہمیں لا کر دیں گے. تو وہ اسی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ جو کشمیری نوجوان ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ ہندوستانی فوج کو شکست دیں گے. اور آج آپ سب لوگوں نے ان کے جذبات بھی یہاں پہ دیکھ لی، کیونکہ کشمیری ان کا جو
उनके साथ एक जुल्म हो रहा है और कश्मीरियों का जो स्टैंड है वो बिल्कुल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। तो ये पूरी दुनिया मेरे ख्याल में जो पूरी दुनिया है वो इसके उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट करेंगे। कब तक वो इसी तरह के वो आन के इन चीज़ों से चुराएंगे, कब तक वो हिंदुस्तान के जो मार्केट है या उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उन सारी चीज़ों को देखकर वो खामोश रहेंगे? वो खामोश नहीं रह सकते। अभी दुनिया के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही है पिछले 2 सालों के अंदर हमने देखा कि दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक कामयाबी है मेरे ख्याल में और ये कश्मीरियों की इसी रेजिस्टेंस की वजह से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सारे जर्नलिस्ट को जिन्होंने कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया और स्पेशली जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद जर्नलिस्ट है जिन पे इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ भी है। नक्शबंदी साहब ने उसका जिक्र किया लेकिन उसके बावजूद वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ की ग्राउंड जो सिचुएशन है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ और उनके इस जज्बे को और उनके बहादुरी को अप्रिशिएट भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको पता है वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, वहाँ पे वो हिंदूज लाके बसा रहे हैं, ठीक है? तो इसके बारे में क्या है पाकिस्तान की राय, या एज अ जर्नलिस्ट व्हाट यू नो अबाउट इट? सर सईद, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। देखिए, इस हवाले से तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी आपको इल्म होगा मेरे ख्याल में मोर देन 12 जो लेटर्स है वो फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल सेक्रेटरी और यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है उनको लिखे हैं। इवन कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है या उनके जो हेड है वो सारी दुनिया के जो मुतालिका लोग हैं उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें वो ला चुके हैं। तो अगर हिंदुस्तान वहाँ पे जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी पिछले हफ्ते इस हवाले से जो रिपोर्ट मैंने फाइल की थी कि हिंदुस्तान ने मोर देन 4 मिलियन जो हिंदूस हैं उनको वहाँ के डोमिसाइल जारी कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के नोटिस में हैं और जब वक्त आएगा इंशाल्लाह कश्मीर के हवाले से कि वहाँ के लोग जब अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो ये लोग वहाँ पे अपने राय इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें दुनिया के नोटिस में हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के नोटिस में है, उनके सलामती कौंसिल के नोटिस में है, जो वर्ल्ड दूसरे फोरम है उनके नोटिस में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान इन चीज़ों में कामयाब होंगे कि वो इन लोगों को लाकर वहाँ पे राय शुमारी के अंदर उनको एडजस्ट करेंगे और उनके राय भी वहाँ पे काउंट होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस इशू को उठाया भी है और वो उस पर रिएक्ट भी करेगा। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान अगर कोशिश भी करे तो उनको कामयाबी नहीं मिल सकेंगे इस चीज़ के। Excuse me, can I have 5 minutes please? जी श्योर जी, so I would say that what you guys are telling over there, the right of self-determination plus UNSC resolutions and all that, but what's happening on the ground exactly? I'm sorry to interrupt you, Dr. Haris. Who is this, please? Yeah, I'm Dr. Haris. I'm a Kashmiri. I'm a born Kashmiri. Kashur. I'm Kashmir se hu. Talks like Kashmiris, it's fine. You're from Azad Kashmir or occupied Kashmir? No, I'm from Kashmir, Srinagar. Okay. Okay. What I want to say that there are things in medical science we divide the things into 3 categories. Something that is emergent and something that is urgent, right? So the UN resolutions by itself, they are not emergent, they are urgent. I mean, they have been there since decades, 8, 9, 10, and they are going to be there for decades. What's emergent now is demographic changes, right? Abhi jo ho raha hai na, that's very emergent. There is no way to wait. Time nahi hai wait karne ke liye. Ki abhi hamare paas jo resolutions hai, it may take decades. But what's going on now on the ground? I have been in Srinagar, I mean, couple of months back. What's going on now is horrible. I mean, iska wait nahi kiya ja sakta. Ye nahi ki Pakistan is going to write letters to someone, they are going to create awareness. That's good, but there should be a full stop over there. What the people expect from Pakistan currently now, I mean the Kashmiris, I mean there is no way they can protest. I mean वहाँ पे भी जो हालात है, protest करने की बात ही नहीं है, बोल भी नहीं सकते.
अभी पाकिस्तान से हमारी क्या उम्मीद है at this point of time? This situation is emergent. इसमें वेट करने की हम सोच भी नहीं सकते. I mean, imagine for the few months, for the past 6 months, there are thousands of ये जो वहाँ पे बिहारी हम जिनको बोलते हैं Indians आके बस गए हैं. So we need to put a full stop. So what we need from Pakistan now is to some diplomatic pressure. I mean, अभी आप देख रहे हैं for the past decade or so, in the few months, what we have seen that the India is on back foot. India is on back foot. I mean, it's happening. I mean, for the past few months, it's very obvious. It's India that's begging for the talks with Pakistan, right? So अभी क्या करना है? We need an action plan. अभी जो resolutions है, they will wait. But what's going on? We have to stop it. ये जो Article 370, 335A, it's the base. It's the base of UNSC resolution. I mean, हम ये नहीं कह सकते भाई हम अवेयर करा रहे हैं दुनिया को, इनको यहाँ पे लेटर दे रहे हैं, वहाँ पे लेटर दे रहे हैं, यहाँ पे लेटर दे. It's not going to stop that. So कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर चाहिए इंडिया पे भी. इंडिया इज ऑन बैक फुट. अभी आप जाएं अफगानिस्तान से लेके मालदीव्स, बांग्लादेश एंड ऑल्सो ऑल ओवर, इंडिया इज ऑन बैक फुट. दैट्स फॉर श्योर. सो वी नीड diplomatic pressure on India to stop these demographic changes, and it's emergent. It's not urgent. It's emergent. अगर ये कुछ महीनों में नहीं रुकता है, so trust me, you will see after 1 year आप वहाँ पे मुसलमानों को देखोगे, it will be a minority over there. It's happening on the ground. I have seen it. So there is no way we can wait. ये बातें करना, मैं यहाँ पे इसको अवेयर करूंगा, मैं वहाँ पे इसको, that's good. It's okay. But this one is emergent. We need to stop it. I mean, there are only 2 ways. The first thing कि वहाँ पे लोग protest करें. So I believe at this point of time, what I saw, it's horrible. It's not possible. अभी ये जो हालात वहाँ पे बन रहे हैं अभी, I mean, बात भी नहीं कर सकते वहाँ पे. I mean, you talk and you are gone. अभी हम क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान से? They should put diplomatic pressure on India. India is on back foot. यही ground पे लोगों के sentiments भी यही है. लोगों की मतलब expectations भी पाकिस्तान से यही है. So at least for God's sake, just stop it. इसको कहीं ना कहीं पे इसको हमें स्टॉप करना है. अदरवाइज आई बिलीव अगर ऐसा ही चलता रहा, आई मीन इट्स नॉट अबाउट years, 6 months के बाद यू विल सी नथिंग ओवर देयर. दैट्स व्हाट वी कॉल पैलेस्टाइनाइजेशन, वो जो हो रही है अभी. That's it. That's what I want to say. Thank you. If I can make a small contribution. Thank you so much, Dr. Haris. Yes, Muzzafarabad bhai, please. Haris picked up on something very important that I didn't really want to discuss until much later, मगर फिर भी I think it's worth mentioning now. अगर लोगों को याद है कि शेख जरार का मतलब how the issue exploded and how the progress of the settlements slowed down, if not stopped, at least it's slowed down. बात ये है कि apart from Kashmir, it is the Palestinians that understand what demographic change and settler colonialism means. एक बात है कि the state as well as the Kashmiris जो diaspora में है, leadership है और institutions that exist regarding for Kashmir, अगर alliances बना दे with the Palestinians, and I don't mean just necessarily the Palestinian grassroots organization, मगर Palestinian ambassadors जो हैं in the world, be it in Pakistan, in London या in the United Nations, the representatives, क्योंकि ये लोग वो जानते हैं. And if possible, what can happen is that you can communicate with them that जब आप लोग अपने बात करते हैं तो आप हमारे बात भी करें. थोड़ा सा मुश्किल होगा, but it's not impossible. We have a long history of relationships with the Palestinians. We literally die for the Palestinians. We get arrested for the Palestinians. और वो लोग जानते हैं इस बात को. We have a very close relationship with them. Well, now it is time to help each other at the international stage. So they are one of the very few people that understand what settled colonialism means. Number one. Number two is that if anybody is familiar with what the meaning of helicopter journalism, this term was invented for Barkat Dutt. Dr. Haris is from Kashmir. You probably are aware of this as much as I am.
that Bhatta Dutt used to be flown into Kashmir during times of crisis, and she was used to whitewash the crimes that are happening inside Kashmir. Faiz Naqshbandi sahab bhi jante hain is baat ke. That such people, these were called helicopter journalists. मैं कहता हूं कि why doesn't Pakistan use helicopter academics, helicopter journalists, helicopter think tanks? Because Hindustan is also look, Pakistan also does one thing, is that they bring these MEPs and MPs into Pakistan. मगर MPs and MEPs इनकी power थोड़ा कम है because of the democratic systems that exist in the West. It is a very different system. They can't contribute that much, and their work is based on their constituency. So even though वो legitimate है, if they are sensitized about the issue of Kashmir, they can become representatives in their local areas, and then we can give them people of their constituency जो उनके साथ काम कर सकते हैं. So that is definitely possible. But at the same time, जो ये बाकी think tanks है, Pakistan उनको भी बुलाना चाहिए. They should bring them on board as well. Academics, institutions, journalists, कि वो लोग लिखें. ठीक है, हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि कश्मीर के बारे में. Let me ask you a question. जब इमरान खान, do you believe that the international media woke up after Imran Khan's speech in the United Nations or before his speech? What is the answer to this question? After. You see, this is the problem. You need to look beyond the lens. It happened, the international, Imran Khan Saab's speech happened in September. August 5th, the revocation happened. August the 10th and to August the 15th is when the international media blew up regarding Kashmir. और एक वजह है. वजह ये है और वो गलती से हुआ. And we couldn't exploit that. गलती से ये हुआ that the Indian news channels and the Indian government accused the BBC of fake news when they said that there was fighting that happened in Srinagar. और उन लोगों ने कहा कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ. This is all fake news. Then the BBC released video footage, and they were still being condemned by the Indian government. Then what happened was all the mainstream media, international mainstream media, because the BBC was part of their fraternity, they came to the support of the BBC. So the New York Times, the Washington Post, Forbes magazine, Independent, Telegraph, Time, all of these people came to their support. That was the moment that we should have capitalized. And Imran Khan Saab did capitalize it because it was a hot topic and he mentioned it in the United Nations. It was an extension of what the media had done. But again, my question is follow up. Because in my opinion, what the state of Pakistan should have done was communicated and contacted the writers and the authors and the editors of those newspapers and those articles and those reports on the TV and said to them, we invite you to Pakistan. Let us hold a press conference. Let us introduce you to the All Parties Hurriyat conference. Let us introduce you to our information minister. Let us introduce you to the prime minister, to the human rights minister, to the people living on the LOC, the Muhajirs, all of these people. My God, that would have been a hell of a follow. तो ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बहुत चीजें दिमाग में that cannot be necessarily said in open space, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे fake profiles है और खास तौर पर संगी लोग. तो इसलिए कि this was just one point I wanted to make, that there are things that we can do. There are things, and maybe that not every space is relevant कि जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि open spaces में not necessarily you can say everything. लेकिन I wanted to tell you that the only reason I'm telling you this is because I have been working on this. तो इसलिए it is not some kind of hidden agenda or hidden news कि मैं share नहीं कर सकता, but इससे अलावा बहुत कुछ काम हो सकता है. And in my opinion, you talk to all parties Hurriyat conference, you talk to the institutions inside Pakistan, खास तौर पर जो think tanks हैं, and collaborate with them, work with them, devise a strategy, a plan. क्योंकि अगर इस वक्त हुकूमत के पास ज़्यादा resources or time है ही नहीं, because of course the Afghanistan issue and the India-China issue in Ladakh, there are still people and institutions and academics and think tanks and intelligentsia within Pakistan that can definitely carry on other tasks that maybe the bureaucracy and the government cannot do. Thank you. थैंक यू सो मच मुज़म्मल भाई. मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर. देखिए, पहली बात आपने की पैलेस्टाइन और कश्मीर, इनमें बहुत सारा एक डिफरेंस है. डिफरेंस कहाँ पे कि 1.5 और 1.6 बिलियन मुस्लिम्स के जो दिल हैं वो पैलेस्टीनियंस के साथ धड़कते हैं. लेकिन जब बात कश्मीर पर आती है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे जो दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये भी हमारे साथ नहीं है. ये भी वोट और सपोर्ट इंडिया को कर देते हैं जाके किसी न किसी तरह से. इवन के दोनों लैंड्स हमारे अगेंस्ट यूज हो रही हैं. यहाँ पर डॉक्टर आरएस एक बात कर रहे थे
मैं एक बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मैं ज्यादा गूगल नहीं कर सकता, मुझे मिला नहीं है। कि पिछले दिनों ना ये दो एक महीने पहले की बात है, इंडिया के दिल्ली में एक एडिटर था, उसको अरेस्ट कर लिया उन्होंने। उसने एक आर्टिकल लिखा था, उसने कहा कि मैं 2-3 जगह पे मैंने इंटरव्यू देने के लिए देना चाहा है, लेकिन मैं बड़ा एम्बेरस होकर वहां से निकला हूँ। मुझे नहीं पता कि हम लोग किस तरह से और कब तक इस चीज को कवर करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने क्या किया, तो जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हमें कहने को कहती है कि बोलो कि जो कश्मीरी चाहते थे हमने वो किया है, हमने जो भी किया है इट इज 100% एग्जैक्टली एज पर कश्मीरी विशेस, और सब अच्छा है वहां पे, नया कश्मीर है जो भी है कहते। तो वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर बिल्कुल ऐसा ही है, तो जिस तरह वो पाकिस्तान भी बता रहे हैं, कश्मीर से अंदर भी ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, कश्मीर के अंदर से भी, कि वहां पे ऐसा करने के लिए, जबकि ये कश्मीरियों के विशेष के अकॉर्डिंग था, तो उससे तो बेहतर था कि ये करने की बजाय आप कश्मीरी अगर ऐसा चाह रहे थे, आपके साथ खुश थे ऐसा होने में, तो प्लेबसाइट करवा लेते, या फिर ऐसा करने के लिए आपको 1 मिलियन मोर देन 900,000 ट्रूप्स की क्या जरूरत थी वहां पर आपने कर्फ्यू क्यों लगाया, वहां पर आपने मीडिया ब्लैकआउट क्यों किया, इंटरनेट ब्लैकआउट क्यों किया आप लोगों ने, ये सारा कुछ। तो हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है दुनिया को। हम कब तक मतलब खुद को बेवकूफ बनाते रहेंगे, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, इलेक्शन बाय करने के लिए, लोगों को बाय करने के लिए, या इस जनरेशन को जवाब देने के लिए जिनको हमने जिनकी ग्रूमिंग की है हमने एक खास बड़े एक्सट्रीमिस्ट स्कूल के अंदर जाके। और सेकेंडली देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो नजर आ रही है, ये नहीं है कि लेकिन देखा जाए तो हर जगह पे नजर आ रहे हैं। हमने बहुत सारे इंडिया के प्लान है, बार बार जगह पे जहां हमें नहीं भी सुना जाता, वहां पे जबरदस्ती भी जाके हमने ओआईसी में भी जाके हमने बहुत दफा मतलब बुलाया। यहाँ पर पाकिस्तान का बाइकाट भी हुआ, वो बहुत सारे मतलब आपस में कुछ बाइकाट भी हो गए कुछ कंट्रीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो दोबारा से बिल्डअप हो रहे हैं उनके साथ दोबारा से जाके। लेकिन वहां पे भी हमने जाके बार बार एक्सपोज किया इंडिया को, कहा है जाके कि इंडिया के प्लान बार यही है कि अपने जो ये कर्फ्यू एट्रोसिटीज और जितने भी ये वो जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक ही उसके पास चीज है कि वो कोई मिस एडवेंचर खुद ही करेगा, और फिर वो कश्मीरियों के ऊपर वो जुल्म भी करेगा, और जो वो ऑलरेडी कर चुका है या कर रहा है इसको जस्टिफाई कर सकेगा दुनिया के सामने। दूसरा, इंडिया ने क्या किया कि उसने पाकिस्तान को घेर लिया हुआ था, ईरान यूज हुआ है, ये कलबोशर वहां से ऑपरेट कर रहा था बैठ के, कभी अफगानिस्तान में सिर्फ ये ट्रेनिंग करवा रहा था लोगों को, वहां से इसको पकड़ा जाके हमने। इंडिया के 29 या 30 कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे उसने 300 बिलियन उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया अब तक, 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी उसके ऑन गोइंग है अफगानिस्तान के अंदर। उसका एक पक्का प्लान था कि पाकिस्तान को वो इतना डिस्टेबलाइज कर दे, मजबूर कर दे कि पाकिस्तान विड्रॉ हो जाए। फिर दूसरा नुकसान, हमारे अंदर कुछ हकानीज बैठे हुए हैं, कुछ मुफ्तीज बैठे हैं, कुछ फरूक अब्दुल्ला जैसी आइटम्स बैठी हुई हैं। इस पर तो मुजम्मल भाई आप लोगों की रहनुमाई चाहिए कि कम से कम मतलब हम लोग मतलब आम पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा इस पर क्या कर सकते हैं, और ये लोग जो मतलब बैठ के इस तरह की जो खुराफत कर रहे हैं इनको किस तरह से हम लोग काउंटर कर सकते हैं। सारा प्रेशर हर चीज वो गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर, मतलब तो हमने उनको नैरेटिव को कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर और लोकल लेवल के ऊपर हमने किस तरह से उनके नैरेटिव को फेल करना है, खत्म करना है। दूसरा, इंडिया ने क्या किया था कि वो यूएस के वो बड़ा करीब चला गया, उसको यूज कर रहा था इवन कि इंडिया के फ्यूचर प्लान से कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट रहेगी, मैं वहां पे बैठा रहूंगा, यूएस को मैं कुछ बेसिस दे दूंगा इंडिया के अंदर, कुछ मैं दे दूंगा कश्मीर के अंदर। थोड़ा सा वो क्या करेगा कि वहां से वो जो वहां पे वो जिनको वो तालिबान कहता था कि उनके खिलाफ वो अमेरिका जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकेगा, और थोड़ा जो इंडिया है उसको जो है सपोर्ट मिल जाएगी यूएस की बहुत ज्यादा। तो इस तरह से वो चाइना को काउंटर कर सकेगा, बाज रख सकेगा, क्योंकि वो चाइना के सामने चूहा बना हुआ है जो चाइना उसके साथ कर रहा है, और इससे वो पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकेगा। लेकिन वो वहां पर फेल हो गया। किस तरह से हो गया कि अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं अफगानिस्तान में रहूंगा या इंडिया में रहूंगा। अफगानिस्तान में अगर वैसे ही तालिबान आ जाते हैं तो इंडिया का दिमाग खराब, इंडिया किस तरह से यूएस को कहेगा कि आ जाओ आप इंडिया में बैठ जाओ आके। वो बुरी तरह से फेल हो गया हुआ है। इसमें बहुत कुछ हमने किया है, इस सारी चीजों के ऊपर के पीछे बहुत सारी एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की, हमारी स्टेट्स की, इनको डिनाई नहीं कर सकते हम। थैंक यू सो मच मुजम्मल भाई। सर सही आप इस बार जी मैं चाहूंगा मुजम्मल भाई जी मुजम्मल भाई मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में मरियम प्लीज मुजम्मल भाई मैं चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा मतलब आप इस बारे में भी बता दें, आपका क्या ख्याल है इस पर।
بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. It's completely legitimate questions and legitimate points. شروع کرتے ہیں کہ with the illegitimate so called leadership کشمیر کے اندر جو یہ گپکار الائنس کا ہے, ان کو اسپیس ہی مت دے. یعنی کہ اٹ از ناٹ, آف کورس اٹ از ناٹ انکمبنٹ اپون پاکستان کی اس پہ, کیونکہ وہ لوگ تو کبھی اسپیس نہیں دیتے, مگر آور اون پیپل جو الیکشنز ہونے والا ہے کشمیر کے اندر, to force them back in, to impose them on us as leadership, یہ ہمارا responsibility ہے, ہم وہ elections boycott کریں. But beyond that, excuse me, جو look so sorry, جو یہ جیو اسٹریٹجک اور جیو پالیٹکس کا کام ہے, unfortunately it is all in the hands of the state, all in the hands of the government. So we do not have much contribution towards that. However, as civilians or as people with consciences and certain skill sets, exposing بہت آسان کام ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر. انسان ایک ویڈیو بناتا ہے, وہ کبھی کبھی وائرل ہو جاتا ہے, یا کوئی ہیش ٹیگ وہ وائرل ہو جاتا ہے, and it causes panic and problems in the enemy's country. اور پھر وہ نیوز بناتے ہیں, غلطی سے بیوقوفی سے وہ نیوز بناتے ہیں, اور پھر پوری دنیا دیکھتا ہے. So you could make a hashtag of 100 tweets جہاں پہ آپ کہیں گے کہ India is committing genocide in Kashmir, مثال کے طور پر, or something even more aggressive. اگر آپ آج کی خبر دیکھیں گے that Twitter have shown Kashmir, Jammu Kashmir as separate countries and Ladakh as a separate country from India. My God, it is on prime time everywhere in India right now کہ ہم boycott کریں گے Twitter کو, ہم uninstall کریں گے Twitter کو, ہم کو بین لگائیں گے Twitter کو, ہم نکالیں گے Twitter کو. This is an opportunity. Every negative is still an opportunity. اگر اس وقت یہ ہوا, Pakistanis should be sending a tweet to Jack, to Twitter, and saying to them, thank you for recognizing Kashmir as a separate entity from India, as a disputed territory, as a colonized state, as a war-torn area. مطلب یہ تو ہے, ان کو زیادہ چڑ لگ. You see, these hashtags, it becomes news, and it becomes news within India. اور اوپر سے نا کوئی کہے گا کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہندوستان کے اندر نیوز ہوتا ہے. You have to remember کہ جو analysts ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس سروسز جو ہوتے ہیں امریکہ میں, یو کے میں, جرمنی, wherever the countries are, these people monitor everything that happens in relation to India, in relation to Pakistan, in relation to Kashmir. یہ جو thing, for example, that Alice Wells, یا وہ جو باقی لوگ جو آرٹیکلز لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کے حمایت میں, my God, once they realize this and they see this, وہ کیا کون سی منہ دکھائیں گے لوگوں کو جب وہ سینٹ کے سامنے ہیئرنگ کریں گے. We have material to slap them in the face with. جب وہ یورپین پارلیمنٹ کے سامنے وہ ہیئرنگ میں آئیں گے, we have material to slap them in the face with. جب وہ آرٹیکل لکھیں گے, we have material to refute them. So these are important things that can be done by civilians that have nothing to do with the government. اپنے انسٹیٹیوشنز, اپنے گروپس, اپنے فرینڈ سرکل میں بہت کچھ کام ہو سکتا ہے, مگر I am hesitant in saying it in open spaces simply because کہ اگر ہم بات کریں گے سولوشن, مطلب اوپنلی بات کریں گے سولوشن کے بارے میں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سن رہا ہے اور وہ کہاں پہ سیبوٹاج کروائے گا. Yes, we cannot disclose our strategies, our plans. Yeah. بس میرا اتنا ہی تھا. I wanted to keep it as short as possible. جی سر سید صاحب. سر سید صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کسی کو میری آواز آ رہی ہو؟ آواز آ رہی ہے. نقشبندی صاحب شاید سو گئے. اچھا علی سر, علی از ہیئر. اچھا ان کو اسپیکر, ابھی اسپیکر پہ تھے. یہ بھی امریکن ایکسپریس میں, ہی از بین ورکنگ اوور دیئر اینڈ ہی از ویری ایکٹیو. ہیلو. ہاں جی سید صاحب, آپ بتائیں, آپ مزمل کی آپ نے بات سنی ہے, آپ نے احمد کی سنی ہے, آپ آپ کا کیا اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ پلس آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو حریت جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا انفو ہے,
मतलब क्या उनका है, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं, या क्या है, या क्या हो रहा है उनके साथ, एनीथिंग यू नो अबाउट देम, सो वी वुड लाइक टू नो. थैंक यू सर. जी शुक्रिया. पहले तो जो मुजम्मिल ने कहा बिल्कुल सही कहा, उसकी सही असेसमेंट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ. दूसरा आपने पूछा हुर्रियत के बारे में. हुर्रियत बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने श्रिंक स्पेस नहीं की, बल्कि ख़त्म ही कर दी. जो कोई वहाँ पर, आपने पिछले दिनों मीडिया शायद अगर आपने मॉनिटर किया हो, एक ने सिर्फ पैलेस्टाइन की तस्वीर एक ने बनाई और उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो 2 साल के लिए उसमें जेल है उसको ले गई. कोई भी वहाँ, हत्ता कि वो तो पैलेस्टाइन के लिए था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट समझती है कि अगर पैलेस्टाइन के लिए उन्होंने निकाला तो ये एक स्पेस हम उनको देंगे, बेशक कोई और इशू है, स्पेस देनी ही नहीं है. तो हमारे मीर वाइज उमर फारूक साहब वो 5 अगस्त 4 को ही वो हाउस अरेस्ट थे अप टिल नाउ कंटिन्यूस. उनको वो चूंकि हेड जो है मीर वाइज कश्मीर है, जिस तरह हेड प्रीस्ट होता है इसी तरह वो हेड है रिलीजियस और इसमें, तो उनको कोई ये तब से जितने भी जुम्मे हुए इजाज़त नहीं है कि वो जुमा पढ़े किसी मस्जिद में, नहीं, बिल्कुल बंद रखा है. इसी तरह सईद अली शाह गिलानी साहब वो बंद हैं. इसी तरह हमारे जो दूसरे कायदीन हैं, शबीर अहमद शाह साहब हैं, यासीन मलिक साहब हैं, और भी सारे जो है, आसिया अंद्राबी साहिबा है, तो यासीन मलिक साहब हैं, तमाम मुख्तलिफ इंडिया के जेलों में है. अब आपको मैं ये बताऊं कि सेक्शन 10 ये जो टाडा का था वो तब्दील हुआ, उसको अमेंड किया. पहले ये था कानून कि अगर कश्मीरी कोई अरेस्ट होता है तो उसको विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रखा जाता था जेल में, जो हमारे सेंट्रल जेल जम्मू में भी है, कुटवा में, बहुत सारी जगहों पे है, उनमें रखा जाता था. लेकिन उन्होंने वो तब्दील किया वो कानून, और नए कानून के तहत एक कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी है, अगर उसको अरेस्ट किया जाएगा इंडिया के किसी भी जेल पे वो मुंतकिल हो सकता है. अब ये लीगलाइज कर दिया उन्होंने. अब होता क्या है, कश्मीरी जब एक कश्मीरी चूंकि एक ठंडी जगह है, वहाँ से जब उसको उन्होंने उठाया तो उन्होंने ठग करके 1000 किलोमीटर दूर उन्होंने इंडियन जेल में रखा. बहुत बड़ा, इंडिया तो बहुत बड़ा है. अब ये क्यों किया, इसका लॉजिक आपको बताता हूँ. एक बेसिक राइट होता है हर किसी का टू चूज द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस. जो कोई ज़ेर हिरासत है उसका अपना बुनियादी हक है कि वो अपनी पसंद का लॉयर मुंतखब कर सकता है, कर सकती है. उसको फर्स्ट डिप्राइव करना है इस चीज़ से. दूसरा, अगर श्रीनगर में या किसी कश्मीर की किसी इलाके में कोई कश्मीरी डिटेनीज है और उसकी जो फैमिली है, तो 1000 किलोमीटर वो बंगला, समझो आप कलकत्ता किसी जेल में जब वो चले जाते हैं, पहले पूछ के वो किधर है, जब वहाँ पहुँचते वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है, वो तो मद्रास में हमने सुना है वहाँ है. तो 1000 किलोमीटर वहाँ सफ़र करके पहले जब जाते हैं तो वहाँ पर वो माहौल नहीं है कि वहाँ जान पहचान नहीं है, कौन लॉयर है क्या है, फिर इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इतना 3-3 4-4 दिन लगते हैं ट्रेनों में जब वो पहुँचेगा, अखराजात कितने हैं. फिर जो वहाँ का वकील है वो वकील नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उन वहाँ कौन उसकी वकालत करेगा. तो ये सारी तकलीफ देनी है, ये एक प्लान्ड वे में इंडिया कर रहा है. तो जो आप कह रहे हैं कि हुर्रियत चुप है, चुप नहीं है. अलबत्ता बहुत ज़्यादा इस मतलब स्पेस ही नहीं है वहाँ. लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने मॉनिटर किया होगा, हम यहाँ इंटरनेशनल मीडिया को मैं ही यहाँ से, चूँकि मकबूजा कश्मीर में हमारे प्रेस रिलीजेस भी नहीं छपते हैं,
تو وہ ہم جو حریت کا میسیج ہے وہ آل اوور ورلڈ ہم بھجوا دیتے ہیں. تو یہ ایک سچ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ہے نا دنیا میں، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ 2018 میں بہت اچھی کمپریہنسو رپورٹ آئی آفس آف دی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس، جس میں ریکمنڈیشن بھی ہوئی. فرسٹ ریکمنڈیشن واز ٹورڈز دی ہیومن رائٹ کاؤنسل فار جنیوا. That was the establishment of the Commission of Inquiry on Jammu and Kashmir. اسی طرح اس رپورٹ میں 17th ریکمنڈیشن جو تھی وہ تھی کہ fully support the right to self-determination of Kashmiri people as protected under international law. یہ مطلب اس میں بھی یہ بھی ایکنالج کیا گیا کہ ان کا جو بنیادی حق ہے وہ. اور پھر اس رپورٹ میں بہت ڈیٹیلڈ ہائی کمشنر نے کہا کس طرح پیلٹ گن استعمال ہوتا ہے، کس طرح ٹارچر ہوتا ہے، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف فری اسمبلی نہیں ہے. تو ابھی آپ میں سے پہلے ایک صاحب بولتے تھے کہ رپورٹس کے بارے میں نہیں، یونائٹڈ نیشن نے بہت اچھی رپورٹ کشمیر پہ بنائی. اس کے بعد 2019 میں بھی جو دوسری ہائی کمشنر لیڈی ہے وہ آئی، اس نے بھی بہت اچھا کیا. اس سے پہلے، اس رپورٹ سے پہلے یونائٹڈ نیشن نے 4 دفعہ انڈیا کو ریکویسٹ کی کہ ہم UN ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں، ہمیں ایکسیس دیں. انڈیا نے دی نہیں. جب دی نہیں تو ایک ریموٹ میکینزم کے ذریعے انہوں نے وہ رپورٹ شائع کی. تو انٹرنیشنل کمیونٹی آئی، جس طرح مزمل نے کہا کہ 5 اگست 2019 آنورڈس دنیا بالکل ہمارے اس میں جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہے اور انڈین جو مووز ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہوا، آرمی سیج ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، تو اس پہ تمام اخبارات جو دنیا کے مشہور اخبارات ہیں، ریپیوٹڈ جو ہیں، وہ انہوں نے اس پہ کور کیا یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود جتنا وہاں پر ظلم ہے، میں آپ کو آنیسٹلی یہ کہوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا میرے پاس کیا وہ الفاظ ہیں کہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ اتنا ظلم ہے. واللہ میں کہوں کہ میرے پاس نہ وہ الفاظ ہیں، نہ وہ کوئی اتنا رائٹنگ پاور ہے کہ میں ریئل پکچر آپ کو جو وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. تو یقیناً ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اگر یہی کسی اور جو نان یہ ہے وہاں ہو جاتا، کسی جیسے آپ نے دیکھا ساؤتھ سوڈان یا دوسری جگہ ایسٹ تیمور میں، تو ایک دم انٹرنیشنل کمیونٹی فور فرنٹ پہ آئی. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ سونر لیٹر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ اس اپنے حق خود ارادیت سے نوازے گا. انوسنٹ خون سڑکوں پہ گرا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کرے گا اور ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے. ایکسکیوز می ڈاکٹر حارث پلیز. One question for Syed Sahab. Okay. Before you, can I ask one question, please? Sure. Okay. سر سید آپ سے کویشچن ہے چھوٹا سا نا مزمل بھائی، آپ کو بھی اوپینین اس پہ چاہیے مجھے. دیکھیں انڈیا کی جو آج جس انڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہماری گورنمنٹ ہماری لیڈرشپ تو وہ نازی کہہ کے بلاتے ہیں، ہٹلر کہہ کے بلاتے ہیں، ان کے جو پرائم منسٹر ہے اس کو، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے بھی یہ زیادہ خطرناک ہیں. خطرناک نہیں ہے ایکچولی، یہ گندے ہیں بڑے، ٹھیک ہے، یہ بڑے بدترین یہ ڈیولز ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو فاؤنڈر فادر تھے ان کا انکار کیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. انہوں نے گاندھی کا انکار کیا، یہ گاندھی کو مرد آباد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ دوسرا جو ان کا گوڈ سے اس کو زندہ آباد کہتے ہیں جا کے. اس کے بعد انہوں نے اپنے نہرو کا انکار کیا، ٹھیک ہے. وہی گیا تھا سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن میں نا، اور ریزولوشن لے کے اسی بندے نے سائن کیے تھے شاید، اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ.
سیکنڈلی دیکھیں نا، اب یہ کس انڈیا کی بات کرتے ہیں، کس بھارت کس اکھنڈ کی بات کرتے ہیں جب یہ اپنے فاؤنڈر فادر کو نہیں مان رہے کہ یہ فرسٹریٹڈ ہیں، یا مطلب یہ کیا ہے، دنیا کس طرح سے ان کو دیکھ رہی ہے. سیکنڈ دیکھیں کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اس ریزولوشن کی کیا وہاں پہ ویلیو رہ گئی جہاں پہ خود جا کے وہ 40 سال تک رونا روتے رہے. ٹھیک ہے کہ ہم پلیبسائڈ کروائیں گے، پھر مجبور ہو کر آرم اسٹرگل کے بعد پھر وہ گھٹنوں پہ آیا، پھر گڑ گڑایا جا کے نہیں ہم اس طرف آ رہے ہیں، کرواتے ہیں، چلتے ہیں، ٹاکس ٹیبل ٹاکس کریں گے، بات کریں گے، کشمیریوں کو بلائیں گے. لیکن پھر جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے اپنے فاؤنڈر فادر کو بھی پھینک دیا اٹھا کے. ٹھیک ہے، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو بھی پھاڑ کے پھینک دیا، اٹھا کے پھاڑ دیا. ابھی یونائٹڈ نیشن یا مطلب انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے بائسڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سائڈ لے رہے ہیں، اسلام فوبک ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو وہ اگر کیونکہ کوئی ایسا ایک ریئیکشن جو آنا چاہیے تھا ان کی طرف سے وہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ نہیں آیا. لیکن ہم انڈیا کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کشمیر کی تو پڑی ہوئی ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے، دوسری طرف چائنا جو ہے اس کے اندر مطلب پینیٹریٹ کر گیا ہوا ہے. پھر نیپال ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، جا کے نیپال اپنے گریٹر نیپال کی باتیں کر رہا ہے. بنگلہ دیشیوں نے جو ویلکم کیا ہے مودی کو، انہوں نے ایک ہسٹری بنا دی ہے اس کی. بھوٹان کے جو گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم وہ پرو چائنیز ہے، وہ گورنمنٹ آ گئی ہے. پھر بھی سب کے باوجود انڈیا کو کشمیر کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، افغانستان میں سارا جا کے انویسٹ کر دیا، ایران میں کر دیا، ایران سے کک آؤٹ ہو گیا، افغانستان میں اس کو وہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے سامان بھی پیک کرنے کا ٹائم ملے گا نہیں، جیسا پہلے بھی ہوا تھا اس کے ساتھ 96 میں. وہ اپنے جوتے بھی ساتھ نہیں سے لے کے آئے، وہ ننگے پیر دوڑ کے آئے تھے ان کے جو امبیسیڈر سے وہاں پہ کابل کے اندر. تو ایسے میں مطلب لگتا نہیں کہ انڈیا کیا سمجھ رہا ہے خود کو، مطلب کدھر پا رہا ہے، کدھر کھڑا ہے انڈیا کے آگے کنواں پیچھے کھائی، یا مطلب اس کو لگتا ہے کہ وہ واقعی کوئی ایشیا کا یو ایس ہے یا وہ بہت بڑا ہے. آپ کس طرح سے انڈیا کو دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہا ہے انڈیا اور آج کدھر کھڑا ہے انڈیا؟ مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی سر. اچھا دیکھیے، انڈیا جو ہے یہ بہت زیادہ مکار کنٹری ہے. کب کیا یہ کرے گا آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں آپ کو 47 واپس لے چلتا ہوں. جب انڈیا نے فوجیں اتاری کشمیر پہ، پارٹیشن پلان کے خلاف اتاری، ہم نے اسٹرگل کی، یونائٹڈ نیشن میں یہ چلا گیا کشمیر ایشو، تو یونائٹڈ نیشن نے قراردادیں وہاں منظور کی. اچھا، انڈیا کا جو وہاں پر ریپرزنٹیٹو تھا وہ پالاسوامی اہنگر تھا، کرشنن مینن تھا، اور بھی تھے انڈین ریپرزنٹیٹو ان دی سیکورٹی کاؤنسل. انہوں نے ایشورنس دی سیکورٹی کاؤنسل کو کہ یس we will implement the UN resolutions. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین پرائم منسٹر اس وقت تھا جواہر لال نہرو تھا، تو اس نے پبلکلی اسٹیٹمنٹس دے دیے، انڈین پارلیمنٹ میں دیے، دنیا کے سامنے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے کہ انڈیا جو ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن ابھی تھوڑی سی خراب ہے، یوں ہی یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم امپلیمنٹ کریں گے یو این ریزولوشنز. کشمیر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق ہم دے دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں یا انڈیا کے ساتھ. پھر اسی طرح بہت پلیجز دیے، کمٹمنٹس دیے، پھر کہا وی نیور بلیو ان فورسڈ میرجز وغیرہ وغیرہ، دیتے رہے. اب دیکھیں ان کی جو انہیریٹڈ میلافائڈیز ہیں. On the one hand, they were making the commitments before the world at large, before the United Nations. At the same time, the government of India was deploying its forces in occupied Kashmir. اور جب ان کو محسوس ہوا now the military grip over Kashmir is strong enough, India started calling Kashmir as an integral part. جو ہی اس کو پتا چلا بس فوجیں اب آ گئیں، میرا مضبوط گروپ ہے، ملٹری گروپ اب اسٹرانگ ہو گیا، اس نے کہنا شروع کیا انٹیگرل پارٹ، انٹیگرل پارٹ، انٹیگرل پارٹ. اچھا، یہاں سے یونائٹڈ نیشن جس کا وہ کلیم کرتا ہے اور اس کے لیے لابینگ کرتا ہے
کہ مجھے سیکورٹی کونسل کا ممبر بنایا جائے، اسی سیکورٹی کونسل کے وہ ریزولوشنز مانتا نہیں ہے. کتنی افسوسناک بات ہے. اسی ریزولوشن اسی فورم کا ممبر بننا چاہتا ہے جس کا وہ ریزولوشن مانتا ہی نہیں ہے. لیکن دنیا اسی طرح لیگ آف نیشن کیوں ختم ہو گئی؟ ان کا بھی یہی تھا. اب یونائٹڈ نیشن کر رہی ہے ہمارے لیے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن، لیکن جو کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن جو چارٹر ہے، ہمارے ریزولوشنز آرٹیکل 34 اس کے تحت جہاں پیس اینڈ ٹرنکیلٹی ول بی ان ڈینجر تو اس وقت ریسکیو میں آ جاتی ہے یونائٹڈ نیشن. 34 35 36 37 اور 39 تک. اس کے بعد آ جاتا ہے چیپٹر 6 پیسفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. یہ وہ پیسفک سیٹلمنٹ یہ چیپٹر یہ اس کے بعد جو سیکشن 7 آتا ہے دیٹ از انفورسمنٹ یعنی امپلیمنٹیشن. یونائٹڈ نیشن کے پاس میکینزم ہے. وہ میکینزم ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ نہیں مانتی ہے ریزولوشنز تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ایئر ٹریفک روک سکتی ہے، سینکشنز لگا سکتی ہیں، بہت ساری اقدامات ہیں. سارا کچھ موجود ہے، لیکن کرے کون؟ یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری تھی کہ اس کو امپلیمنٹ کرائے. اب 70 سال سے زیادہ ہو گیا، ہم ویٹ کر رہے ہیں. اگر یونائٹڈ نیشن اسی طرح ہر ایشو پہ کرے گی تو اس پہ کون بلیو کرے گا؟ تو اس طرح یہ انڈیا کا جو آپ نے پوچھا، اس پہ بلیو انڈیا پہ تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کر سکتا. یہ تو صرف آکوپیشن مائٹ از رائٹ پہ بلیو کرتی ہے. جہاں آپ دیکھیں ہندو اگر سائیکالوجی آپ دیکھیں گے نا، جو پاورفل ہے یہ اس کو پوجا کرتی ہے، یہ اس کو خدا مانتی ہے. یہ آگ کیونکہ پاورفل ہے یہ اس کو خدا مانتی ہے. اسی طرح سورج کو، اور جس کو یہ سر پہ چڑھے گا اس کا سر توڑ دے گی. یہ انڈین یہ سائیکالوجی ہے. جو اس کے نیچے اگر پاورفل ہے تو یہ اس کے نیچے ہے. اس لیے انڈیا کو ڈیل کرنے کے لیے بہت پاورفل بننا پڑے گا. تو یہ انپریڈکٹڈ قوم ہے. یہ آپ دیکھیں گے جو اس وقت، ویسے یہ انسانیت کی یہ بات ہے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو یہ اتنا زیادہ کووڈ کا ہوا، میرا اس پہ یقین ہے کہ جو انہوں نے ظلم کیا نا انسانیت پہ مقبوضہ کشمیر میں، کتنے معصوم، مطلب سارے معصوم ہی ہیں، کس بے-دردی سے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے نیبرز، بھوٹان دیکھیں، جس طرح اب یہ اس بھائی نے بات کی، نیپال دیکھیں، دوسرے ہر کنٹری کے خلاف ان کے ایگریسو ڈیزائنز ہیں. اب یہ پاکستان آپ دیکھ لیجئے گا، بلوچستان دیکھ لیجئے گا، یہاں وہ پبلک سکول جو تھا آرمی پبلک سکول، آپ دیکھیں اس کی کہاں تانے بانے کہاں ملتے ہیں. تو یہ جتنے بھی انڈیا کے نیبرز ہیں ان کو تنگ کرنا، ان کے اندر گھسنا، وہاں پر یہ گڑبڑ پھیلانا، یہ تو ان کے نیچر میں ہے. یہ انڈینز ایسے ہی ہیں. شکریہ. تھینک یو سر. مزمل بھائی آپ کے اوپینین سے پہلے ڈاکٹر حارث ریکویسٹ کرنا چاہ رہے تھے. Please go ahead. Yes. I have got question to Mr. Syed. Being a member of APHC, what we need now from you is, action rather than an international reaction. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں یہاں پہ وہاں پہ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اٹس گڈ. بٹ واٹ وی نیڈ ناؤ، ابھی جو بتا رہا ہے دیر از سم تھنگ ایمرجنٹ گوئنگ آن. تو ابھی آپ لوگ اے پی ایچ سی، بینگ اے ممبر آف اے پی ایچ سی، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو پلان ٹو اسٹاپ دیٹ؟ کیونکہ ابھی جو ہو رہا ہے، we need an action plan.
I mean, the international reactions, they are not going to work. Abhi jo ho raha, you have to stop it somewhere. So being what you could do, I mean, at this point of time, I mean, abhi aap kya kar sakte hain? Aap as a representative of APHC, so you could, I mean, it's all about Pakistan and India. Forget about UN and whatsoever, China and America and Russia and whatsoever. It's all about India and Pakistan. Abhi India is insisting for talks. I mean, this is happening. There is no doubt about that. अभी आपको क्या करना है? आप this is my suggestion only. I don't know what's your strategy. डॉक्टर साहब, मुझे आप बताएं, आप कहाँ पर होते हैं? Srinagar. I'm from Srinagar, but I'm in UK. हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं. देखिए, So let me complete. I just want to say that strategy where we are going. I mean, अभी जो हो रहा है उसको stop करना है कहीं पे. So we need what we need. अभी जो reactions, international reaction, awareness, that's okay. But we need an action plan. We need a strategy. Stop it. What you can do. I don't know how you are planning. आप लोगों की strategy क्या है? I don't know. But it has to stop somewhere. अभी जो talks हो रही है, क्या हो रही है, whatsoever. Being a representative, you should insist. Government of Pakistan, Pakistani establishment. I mean, ऐसा कुछ हो. So there should be no talks unless and until they revoke 370 as well as 335A plus release the prisoners. That's very important, right? अभी I think इस point पे अभी जब Pakistan has got an upper hand now. So I think our representatives, you are an APHC member. So आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पे ये मैसेज दे, ये इंसिस्ट करे कि we need to stop these demographic changes emergently, not urgently. It's something emergent. So because at this point of time, अगर हमारे पास strategy नहीं है इसको stop करने की, we are going nowhere. I mean, let us say after a year or two, it will be finished. Kashmir as a problem will be wiped off completely. So what we need from you is Dr. Harris, I got your point. देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए, जितना एक्सपोज करना चाहिए या इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, वो सब तो आ रहा है. ठीक है. Let me tell you. सेकंड, आपने एक बात की है कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए. जो एक्शन प्लान हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनको कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता, कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता. जी प्लीज सर. यस, देखिए, हम अक्सर कहते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम को इस तरह ये करना चाहिए. मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा. जितना मकबूजा कश्मीर के अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए जितना उन्होंने करना था, उससे कई गुना वो कर रहे हैं, कई गुना ज़्यादा वो कर रहे हैं. अभी हमारे जो APHC की आपने बात की, APHC तमाम लीडरशिप हमारी जेलों में उन्होंने बंद किया. क्या ये आप लोगों का फर्ज नहीं है? आपने कहा आपकी क्या ये आप नहीं कह सकते हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आप मुझे कहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है. क्या ये कलेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए? मेरी बात पूरी सुने पहले. आप डायस्पोरा है, आपको कोई इंडिया का जुल्म ही नहीं है उधर. तो क्या कितनी दफा आप अपने, मुझे नहीं पता, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपने कितने लेटर्स लिखे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को, कितनी NGOs को लिखे हैं, कितनी आपने थिंक टैंक्स को लिखा है. आप तो कश्मीर के ही हैं, आपको तो तमाम एट्रोसिटीज पता है. आपने कितने लेटर लिखे दुनिया के लीडर्स को. ये नहीं है आप, ये हमारा सारा डायस्पोरा, ये सारे पाकिस्तान के अवाम, ये हमारे तमाम जो इंसानियत पे बिलीव रखते हैं, ये तमाम एट्रोसिटीज़ इंटरनेट पे हैं. आप लोगों, यूनाइटेड नेशन का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है ह्यूमन राइट्स के हवाले से. आप स्पेशल प्रोसीजर्स हैं यूनाइटेड नेशन के सिस्टम में, आप उनको लिख सकते हैं. आप सिर्फ गूगल कर दें,
آپ اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو تمام ای میلز پرووائڈ کروں گا. ہم سب پہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. آپ یہ نہ کہیں حریت آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی جو ہے، اور آپ یہ بھول جائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان سے کیا یہ میسج دی. میسج تو چھوٹی بات ہے، ہم تو بالکل ان کانٹیکٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی اس میں ہے. لیکن ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن دوسروں پہ جو ہم کہیں گے، پہلے ہم اپنا دیکھیں گے میں کیا کر سکتا ہوں. آپ اپنے دل سے ہی کہیں، کیا یہ جتنی بھی ہم لوگ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کتنے لیٹرز بھیجے یونائٹڈ نیشن کو، ہم نے سیکرٹری جنرل کو کیا بھیجا، ہم نے یو این سیکورٹی کونسل کو کیا بھیجا، جو جنرل اسمبلی کے 194 ممبرس ہیں ان کو کیا بھیجا، ہم نے این جی اوز اتنے ہیں ان کو کتنے بھیجے. یہ ایمنسٹی، ابھی یہ بات آپ کر رہے تھے، ایشیا واچ، فریڈم ہاؤس، دنیا بھر کے جو ایکوساک آرگنائزیشنز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں ایکوساک آرگنائزیشنز، ان کو کتنی دفعہ میں نے لیٹرز لکھے ہیں. آئے دن تو مقبوضہ کشمیر میں ایک سچ ہے کہ اٹراسٹیز اتنی زیادہ ہے. ہم نے کتنا بھیجا، ہم نے کتنے ڈیموز کیے. تو یہ ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے جو اللہ کے نزدیک ہم سب نے کرنا ہے. یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ مظلوم ہے بیچارے. کریں گے کیا؟ 9 لاکھ سے زائد جو فوج وہاں پر تعینات ہے، جو ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہے، جو مقبوضہ کشمیر بیچارے یہ مظلوم ہے. کیا کریں گے؟ سال سال یہ ان کو بند رکھتے ہیں، کون ان کو خوراک دیتا ہے؟ تو جو ڈائسپورا ہے ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے، مجھ پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ لگے ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہمت دے، ہم سب کو ہمت دے، اور خاص کر جو ہمارا سارا ڈائسپورا ہے. آمین. اور میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں، دنیا میں بے پناہ لوگ اچھے لوگ ہیں، دھرتے دل رکھنے والے ہیں، ہیومینٹی ہیومن ہارٹ رکھتے ہیں. بس کسی کو دستک دینے کی ضرورت ہے. اور ہم سے صرف قیامت کے دن صرف یہی پوچھے گا، کیا آپ نے ایفرٹ کی؟ رزلٹ پہ نہیں پوچھا جائے گا ہمیں پوچھا جائے گا ایفرٹ. کیا ہم نے، جس طرح عید کی جو نماز ہے، عید کی جو ہم صبح یہ کرتے ہیں نا، عید مبارک، وہ عید کے دن اچھا لگتا ہے. اگر مہینے کے بعد آپ کسی کو کہیں گے عید مبارک، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگے گا. اس لیے بر وقت اگر آج اٹراسٹی ہوئی ہے تو ہمیں مورلی وی آر باؤنڈ ٹو کنوے دس، یا میک اے communication regarding this event to all the quarters available to us. انٹرنیٹ پہ سارا کچھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم تو یہ پروسیس ہم روز جب بھی آپ کا ہو مجھے بھی بتایا کریں. یہ مریم مجھے بتا سکتی ہے، میں اگر کہیں کسی بھائی کو کوئی ضرورت ہو، ایڈریس ہو، کوئی انفارمیشن ہو، یا آپ کو مقبوضہ کشمیر کے حالات کے بارے میں آپ کو کوئی چیز ہو، میں آپ کو ویب سائٹس دوں گا جو ایتھینٹک ہے، تو آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے ایوانوں تک یہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا اتنی بڑی ہے. بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ وہ دیکھا آپ نے ابھی پیلسٹائن کا ہوا تھا تو کتنے ہالی ووڈ ایکٹرز اور وہ آئے تھے. ایون جو فارمرز پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں بھی وہ ہالی ووڈ کی 1-2 ایکٹریسز نے انہوں نے وہ ٹویٹس کی تھیں، تو پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو لیٹس ڈو سم تھنگ کہ جو یہ جو ڈائسپورا جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ بھی جانتے ہوں گے کافی ساروں کو، تو آئی تھنک کہ ان کو کانٹیکٹ کریں، تو ان کو ذرا ایکسپلین کریں ساری سچویشن کیا ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے. تو مطلب سارے ریکارڈز تو ہیں ہمارے پاس نا، تو یہ اگر ایسا کیا جائے تو آئی تھنک اس سے ذرا کافی زیادہ دنیا اور بولے. آئی تھنک ایک آئیڈیا ہے. اور آپ کی فیملی بھی سری نگر میں ہی ہے؟ جی 1 منٹ پلیز. سید سر پلیز آپ جائیے گا نہیں، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر 1 منٹ پلیز.
I have to go for prayer. Sabah is there and his internet is good too. Sabah, can you hear me? Yeah. Please आप स्पेस को होस्ट you should break your silence और प्लीज होस्ट कीजिएगा. नहीं मैम मरियम का ना इंटरनेट का इशू है, वो कभी भी वो डिस्कनेक्ट हो जाती है. और सेकंड ये है कि कैरन इज देयर. बहुत अच्छी. Yeah, I was going to. Okay, thank you. कैरन आप एक मिनट सही सर आप बात कंप्लीट कर ले. आपकी फैमिली इज स्टिल देयर इन श्रीनगर? जी बिल्कुल. तो डॉक्टर हारिस देखिए बात ये कि उनकी भी तो फैमिली उधर है ना, तो मतलब वो भी इक्वली कंसर्न है. तो ऑब्वियसली जो जिधर बैठा हुआ है वो तो कोशिश करे ना. अब आप उधर हो, जाए एम्बेसी के बाहर बैठ के करें, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करें. मतलब वी ऑल हैव टू डू इट कलेक्टिवली ना, मतलब जिस तरह मतलब करना है. अब क्वेश्चंस भी हमने पूछने हैं. और ये जो मैंने आपको इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी. Yes, exactly. Yes. Karen, would you like to say something? Yeah, can I complete just to say? I mean, I didn't want to expose that, but I believe at this point of time it becomes. I mean, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो हुआ है, I lost my father who was massacred by Indian security forces. My brother as well. Our house was blasted. I mean, it's not that I have not done anything at all. I mean, if I am asking some questions, if it's genuine. I mean, it's not that I'm targeting anyone. I mean, I just want to know. I mean, I didn't mean that. Sorry, I'm sorry if you got it like that. I didn't mean that. I was trying to say that even his family is over there, and even everybody is worried. I mean, like he's also worried. So it was that what I was saying. I mean, I have lost everything to the moment exactly. I mean, yeah. What I want to say. I mean, these what you are telling. This is called awareness. I mean. हम जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें एम्बेसी के सामने, हम यहाँ पे नेट पे यहाँ पे ब्लॉग्स लिखें, हम यहाँ पे कुछ नेट पे उनको लेटर्स लिखें, that's okay, but we need an action plan. I mean, I'm a doctor, I'm a medico, right? I lost everything. I mean, I have nothing over there, but I'm still. I mean, I have a quest for that. I mean, what I expect from the guys who are sitting over there. अभी हम लोग बैठे हैं कोजी रूम्स में बैठ के एसीज के सामने कॉफी लेके कर रहे हैं. हमारे दो बंदे वहाँ पे what we call Malura, it's a place near Srinagar. हमारे दो मुजाहिदीन वहाँ पे 15,000 फौजियों से लड़ रहे हैं. Imagine, houses blast हो रहे हैं. I mean, it's painful. I mean, this has to stop somewhere. I mean, awareness is okay. It's going on since 9 decades over there. But we need an action plan. I mean, मैं तो करूँगा जो मुझे करना. That's for sure. That's not going to work. We need some. Dr. Harris, Dr. Harris, I'm so sorry. Can I ask you a question? Yeah, sure. What? Yeah. Hello. Your voice is breaking. Hello. किसी को आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आपकी आ रही है. What your own opinion is the best? Hello. Yes. मैं कह रही हूँ कि can you hear me? Your voice is I breaking. was saying, what in your opinion, your own opinion Oh my God. is the best? Yeah. best Let me see. What I am trying to say. See, I'm not a politician. I'm a medico. I'm a doctor. What I need, I mean, we have the people over there. I mean, let us say Hurriyat Conference, whatsoever, this front, that front. I mean, they should tell us what we should do, not me, right? I will follow them. I mean, what I meant was everyone. No, for the sake of discussion, just for the sake of discussion. मैं ये जानना चाह रही थी. What I meant was कि हर बंदे का एक होता है ना कि मेरे ख्याल में इसका ये solution होना चाहिए. I think this can be done to it, or this should be. But what do you think? How should we move forward towards what? What is your narrative all about? My narrative is that we have to accept that the Kashmir problem by itself, I mean, it's a long-standing issue. It's not gonna. I mean, we know it's not possible that it will get resolved within a year, 2 years, or a decade even, right? But there are things in that which could be resolved.
I mean, we have to stop them somewhere. Let us say human right violations, right? We have prisoners. I mean, अभी आप imagine करें 5 अगस्त के बाद कितने innocents, teenagers, 17 years, 18 years above. I mean, jails में है and nobody is aware what happened with them. उनको encounter में मारा गया, क्या किया गया, किसी को पता नहीं है. Second thing is this, what I am concerned about now is the demographic changes. आप imagine नहीं कर सकते. Before, I am telling you, before a couple of months I was there. I mean, it's a disaster. I mean, आप imagine नहीं कर सकते कब इंडिया पूरी अभी एक दिन में हजारों domicile certificates issue हो रही है. I mean, this has to stop somewhere. I mean, this is something emergent. War resolutions and all that. Yes, I agree. 370 is not our goal at all. But it is the basis. We have to stop it. ऐसा कुछ नहीं कि अभी हम इसको ignore करके जी भाई हमें इसको कुछ नहीं करना, ये हमारा goal नहीं है, हमारा goal आजादी है. जी, agreed. But what you think? But you have to think something like what. Personally, I think for me, to be very honest, I don't see any hope with India, and I don't see any hope with the world. So I have to see where the Pakistan is lying and how can Pakistan help for me. So what I want to know is what do you think about it? Who you think your best hope? There is two. I mean, in my opinion, there are two solutions. The first thing is to come out mass protests in Kashmir. At this point of time, it seems impossible. What I have seen. No, but how? Then how are we? Yeah, that's what I'm telling. This is plan A. What I am thinking. I mean, it will happen. ये तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा. It will happen. It's going to blast. Let us wait and watch. Months, 2 months, 3 months. ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है. It will blast up. Mark my word. The second thing, what we can do now is it's all about Pakistani establishment, Pakistani government. That's what I'm telling. India is begging for talks. India is isolated. India is, I mean, in a terrible situation all over. I mean, the strategy of Pakistani government, kya honi chahiye, I don't know. They can decide it, but we have to convey our message. भाई आप लोग बात करना चाह रहे हैं अभी. Dr. Haris, Assalamu alaikum. Karen, just give me a sorry for being rude and interrupting, which I don't mean to. First of all, my condolences to Dr. Haris for him losing his family members there. And I'll be very quick and very pointed on my 2 cents talk. First of all, what can be done? Whether you go, like Dr. Haris suggested, make a mass protest on the streets of Jammu and Kashmir occupied by India. Now, the second thing could be you exert some sort of media, which we are talking about. This, whether it's be print media, electronic, social media, this and that. The third thing is military. So that's off the table. I'm not here to discuss that. I don't know much about it. Who is doing what? That should not be discussed, I think. Again, we don't know. That's not our cup of tea. So let's come back to other civilized way to exert pressure. One of them is the economic. Now, there's a huge economic disparity between India and Pakistan. It's a tri-party issue, which is India, Pakistan, and Kashmir. Kashmir is not, again, I have to say a disclaimer, it's not a territorial issue. Kashmiris are a nation, they are human beings, and they have rights like me and you or anybody else around the globe. But what I'm trying to say is that we have to, Dr. Sohail just mentioned about what Pakistani establishment, which is not the right word for me to utter. Okay, we're talking about the Pakistan as a nation and the electric government. So we have representative right now. I think this is not here to settle and make political point scoring, but we have a regime who has raised this issue. So let's talk about the economy. So the question Dr. Haris keep bringing, it's a legit and valid question to know what is being done on the ground, which is material. What happened is material is what is seen. Media, you see it, you read it, it's here today, tomorrow it's gone.
So what India is trying to do right now is to have the economic corridor have an access to it, and they are dying to it. And Pakistan as a nation could open up those doors and make a lot of dollars and let the free economic trade, the stuff flow through it, Indian product to a huge market. They can even send it to India. China, or the other Central Asian states. So Prime Minister of Pakistan has said this. This is what I see as a concrete and solid step being taken, that we will not talk to you about the trade until you talk to us, and bring on the table is the Kashmir issue. So I was going to say brief and pointed, but I'm not that I guess eloquent, and I cannot articulate in few sentences. So I have enough said by that. There's two more points, and I think Mariam is back. I see her on my screen now. When she asked this question from Syed Faiz, I think that really opened up the conversation and brought two more important points. One is, I as an outsider, how much I love Kashmiris, and whatever I can do in humanly possible, I would love to do it. But at the same time, I do not have a right to point finger at the people on the other side of the border, that why don't you get up? Why don't you protest? You could have done this, you could have done that. And I'm not saying anybody said in this space, but there is a feeling, and it's kind of like pretty prevalent in the social media. Same thing was said about Iraqis, and same thing was said about Afghan. Well, when you are under ironclad, when you are being monitored and you are being held behind bars in your own house, not forget the house, within your bedroom. So how are you gonna jump out and with bare hands? So please, I'm not saying again, I'm repeating that nobody said it here, but that's one thing we have to be very careful that we do not point fingers at them. The last thing I have to say is this, and that is social media, and media in general. When there was a struggle going on in Gaza situation in Palestine, Chinese said something about Israel. And you know what? They noticed it, and it hurt them. But then China has a bigger, economy and bigger, their media. I mean, there's global Chinese network. They said they are hurt. So I think this is a long-term goal. And, the issues, as long as we are living, there is going to be issue. There is going to be oppressed people. Hopefully in our lifetime, we see the Kashmiris under an independent banner and flag, where they can pick and choose which side and how they want to get it done. But the issues will be there. So I think the time has come that with the help of China, the like-minded countries, Iran, Pakistan, and I'll tell you why I'm keeping India out. And say, so we have our own apps, channels, whatever. But the reason I'm keeping India out, let me say something, because I don't get an opportunity, and this is, I promise, is the last thing to say, is this, that India has, everybody knows that how much control they have on global IT picture. But I can also tell you, living in the society where I live, India always, in every single feed, whether it's pharmaceutical, they make vaccines, computer apps, this and that, they always, hear me clearly, they always overpromise and underdeliver. So this is the right time to make your presence known. Pakistan has a very large younger population, and then once we have our own things, I hope before even we become economically independent and strong, Kashmir is free and liberated. But I don't want to say too many things. I will just stop it right here. Mariam, can we please now move to Muzammil Bhai? He's been waiting for quite long now. I hope it's okay. Okay, thank you, sir. Overseas. अच्छा वो ना वो सर सईद कह रहे हैं कि he has to go, he has to sleep, he has to wake up early in the morning. तो आप उनसे कोई question करना है, कुछ पूछना है, तो फिर he has to go. Muzammil, off to you. I think Muzammil Bhai maybe. Kindly मैं यहाँ पे सैयद साहब से कुछ कह सकता हूँ? सही जी श्योर go ahead. फैज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। सर मेरा आपसे एक सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है कि अभी आप इस्लामाबाद में, if I'm not mistaken, you're in इस्लामाबाद, राइट? जी आप लोग, सर, आप यूथ जो है, ये बड़ी
آج کل جو ہے نا ایکٹیو ہوتی ہے جو کرنٹ افیئرز ہیں اور ان ساری چیزوں میں, تو وائی ڈونٹ یو گائز کنڈکٹ اگین یہ ڈاکٹر حارث پلیز فرسٹلی کنڈولنسز ٹو یو اینڈ یور فیملی ایز ویل. مجھے پتا ہے لوگ مطلب اس پہ بھی تھوڑا کنٹروورسی بنتی ہے کہ ہم صرف باتیں یا ان چیزوں پہ جا رہے ہیں. میں اس مقصد سے نہیں کرنا چاہ رہا, بیسکلی میں اس سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جنریشن جو ہے, ہم لوگوں کو پتا ہے ہم ایک وار آن ٹیرر سے گزر کے آئے ہیں. ہم لوگوں کو کوئی پیسے نہیں دیتا, ہم جان کے ان چیزوں کے اندر ہیں, کرنٹ افیئرز اینڈ آل دیٹ. اگلی جو جنریشن ہے سر, اس جنریشن میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. اینڈ آئی ایم بینگ ریئلی آنیسٹ ود یو بیکاز آئی ایم فرام اسلام آباد. مائی ینگر بردرز, ان کے دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں, دے آل دے کیئر اباؤٹ از ایدر فٹ بال یا پھر جو چیزیں چل رہی ہیں, مطلب دے نو ایون ٹورڈز دیز تھنگس. تو جو یونیورسٹیز ہیں آپ کے اسلام آباد میں, فاسٹ یونیورسٹی بحریہ آ جائے گی, آپ کے ادھر نمل آتی ہے, آپ کے اسلامک یونیورسٹی آتی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی, جتنی یونیورسٹیز ہیں سر, ان جگہوں پہ یو نو دس از سجیشن کہ یہاں پہ آپ لوگ کیوں نہیں کنڈکٹ کرتے کوئی اس طرح کے سیمینارز لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. آپ گراؤنڈ لیول پہ بہت زیادہ لوگ, آپ یو ول بی سرپرائز بائی دی اماؤنٹ آف پیپل دیٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو اجاگر کریں, اور آئی سویئر ٹو گاڈ یو وڈ بی امیزڈ. I would love to join it. I would love to go. اگر کوئی کرتے, if anyone needs my help, I would. دیکھیں یو وڈ بی امیزڈ, کیونکہ لوگ جو ہے نا, لوگوں کو یہ اس چیز سے ہے کہ آن گراؤنڈ یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ. میں آپ کو مین جو 4-5 ہیں, فاسٹ بتا رہا ہوں, بحریہ بتا رہا ہوں, آپ کو نسٹ بتا رہا ہوں, اسلامک آ گئی, آپ کی قائد اعظم آ گئی, لاہور کی, میں اسلام آباد کی بتا رہا ہوں. ادھر آپ کو اتنی زیادہ یونیورسٹیز مل جائیں گی, ایئر یونیورسٹی آپ کی آ جاتی ہے. ان جگہوں پہ جا کے سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کرنا چاہیے, اور ان کو لائک گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے سر. اور لوگوں میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے. کنفیوژن کو اوائڈ کرنے کے لیے یو گائز آر دا رائٹ پیپل ہو ایکچولی ریپرزینٹ دا پیپل آن گراؤنڈ ایز ویل. تو آپ لوگوں کو چاہیے, اور آپ لوگوں کو لوگ ملیں گے, لڑکے ملیں گے آپ کو. میں بات کروں جی سر. بہت بہت شکریہ, آپ کی ویلیبل سجیشن ہے. یہ جو کووڈ-19 آیا, اسے جو ایئر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے ایئر مارشل جاوید صاحب, وہ مجھے بہت اچھے, ان کے ساتھ میری سلام دعا ہے, بہت اچھے آدمی. تو ان کے ساتھ بھی ٹائپ کیا تھا میں نے کہ ہم کانفرنسز کریں گے ایئر یونیورسٹی میں, اسی طرح دوسری یونیورسٹیز میں. لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے یہ سارا پوسٹ پون ہو گیا. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ سیمینار یا کانفرنس کروں تو خدا نخواستہ ہمارے بچے, ہمارے یہ دوست اس میں انوالو ہو جائیں. جب تک نہ یہ کچھ یہ جو پینڈیمک ہے یہ ختم ہو جائے, پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اسی طرح یہ کانفرنسز اور اس طرح ارینج کریں گے. ہم نے پاسٹ میں یہ جو کووڈ-19 سے پہلے نمل میں, اسلامک یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی میں ہم کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ بالکل پروگرام ہے اور ویلیبل سجیشن ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی یہ جو پینڈیمک ہے یہ ذرا کوئی ختم ہو, لوگوں کو یہ جو رسک ہے یہ کم منیمائز ہو, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لاہور میں بھی کریں گے. اس میں دوسری جو ساتھی ہے آل اوور پاکستان جو ہمارے ساتھی ہیں, چاہے وہ کوئٹہ ہے, کراچی ہے, سب جگہ میں جانا چاہتا ہوں. میں لیگل اسپیکٹس ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہمارا یوتھ ہے ان کو پتہ ہو کہ جو یو این ریزولوشنز ہیں جو انڈیا کہتا ہے یہ پرانے ہو گئے ہیں, 70 سال پرانے ہیں, اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے. میں انٹرنیشنل لا اور یو این چارٹر کے حوالے سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویلڈ ہے. کس طرح ویلڈ ہے, قانون کے نگاہ سے کس طرح یہ ویلڈ ہے. اسی طرح انڈیا جو کچھ وہاں پر ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے, یہ 4th جنیوا کنونشن آرٹیکل 49 سب پیرا 6 کے تحت جو آکیپائنگ پاورز ہوتی ہیں ان پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو علاقہ ان کے زیر قبضہ ہوتا ہے اس پہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں ان کی, وہ یہ چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر اس آکیپائنگ پاور نے یہ چینج کیا ہے تو آرٹیکل 146 اور 147 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ دیز آر دی وار کرائمز, دیز ایکشنز. اسی طرح جو انڈین لاز ہیں, جو مقبوضہ کشمیر میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, اس میں سیکشن 7 ہے جس میں
امپیونٹی دی گئی ہے. یعنی نو سوٹ کین لائی اگینسٹ اینی انڈین سولجر ان اینی کورٹ آف لا, جس نے ڈراسٹکلی انکریز ہوا ہے. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے آرمڈ فورسز کو, وہ قتل عام پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں, قتل عام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اسی ایکٹ کا آرٹیکل 4 ہے جس میں انڈین آرمی کو شوٹ ٹو کل دیا گیا ہے. اگر ہم انٹرنیشنل لا دیکھیں گے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس آرٹیکل 6, that says everyone has a right to life. No one can be deprived of this right even if there is an emergency or war. نہیں چھین سکتے کسی کی زندگی ایکسیپٹ ود ڈیو کورس آف لا. لیکن ہمارے مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز کو اختیار ہے, they can shoot to kill anyone at discretion. تو یہ دو. Sir, why don't we take them to ICJ, International Court of Justice? Why we can't take them over there? ICJ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, وہاں اسٹیٹ جا سکتی ہے, انڈیویجول نہیں جا سکتا. ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, ورنہ تو ہمارے پاس مواد ہے. 19 مسکرز کیے انڈیا نے, جہاں سے ہزارہ لوگوں کو ایک ایکٹ میں مارے گئے ہیں, ایک ایکٹ میں, سنگل ایکٹ. یعنی اسٹیبلشڈ ہے وار کرائمز, اسٹیبلشڈ ہے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہمارے لیے پروو کرنا بہت آسان ہے. ایون وار کرائمز ہے, ایون مسکرز جو انٹرنیشنل میڈیا نے, جیسے 21 جنوری کو گاؤں قدل میں مسکر ہوا, شارٹ گن کلوز رینج میں لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی, 67 لوگ مارے گئے 21 جنوری 1990 میں. تو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں, اور جو وہاں پر بچے تھے اس میں لاشوں میں ان کی ٹیسٹمنی ہے, وہ کوئی بات نہیں تھی. لیکن ICJ میں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسٹیٹ جائے گی, اس میں انڈیویجول یا گروپ نہیں جائے گا. دوسرا ICC ہے. ہمیں یہ اپنی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, تھوڑا سا فورس کرنا چاہیے, یا ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے, یا آپ ڈیلیگیشن لے کے تو لیٹس ڈسکس اٹ اور ٹاک ٹو دی پرائم منسٹر اباؤٹ اٹ. مجھے سمجھ نہیں آیا, کیا بتایا آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم پھر ایسا ہے کہ اپنی اسٹیٹ سے بات کرتے ہیں نا, اپنی پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں, اپنی گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, بیکاز یو آر ریپرزینٹیٹیو آف حریت. شروع ہے, آپ بات کر لیجئے, اس پہ کام شروع ہے. اسی طرح انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, روم اسٹیچوٹ آف کرمنل جسٹس کے تحت, جو ہیگ میں ہے, وہاں پر. Thank you, sir. اچھا, Karen would like to ask, Karen would like to speak, sir. Just last question ہے, whatever she has to ask you. اچھا پھر sir نقشبندی has to go. تو اگر کسی کو question میں حاضر ہوں, ورنہ. Thank you, sir. Mariam, can please Karen, if it's all right, because Muzammil bhai has been coming and going again. I just don't want him to leave before he gets a chance to speak, if it's all right. Okay, Karen, is it okay? Yeah, it's just, I'm really not well. If you guys want me to say something, I can. Just let her speak for a while. Let Karen go ahead. Karen, how are you? Yeah, how are you? I'm sorry about this. I'm really unwell. Okay? No, please go ahead. And I will be short. The first thing that I want to say is I want to dispel the myth that India is begging for talks. There is no such thing. And in fact, all this media coverage about back channel is pretty much part of the Indian disinformation campaign. And I can't tell you at what levels I have checked this out. There is no such thing. There have been military-to-military discussions which led to the ceasefire, but beyond that, there's absolutely nothing. So we have to stop waiting for something to come out of that. The second response to something that was said, I feel at the moment talking about economic corridors, trading with India, all of this horribly, horribly premature. If you follow what India has been doing the last week or two again in terms of going into overdrive with its disinformation campaign about Pakistan, you realize that
this is not the time to even consider any of this. I mean, just follow the news about these Jammu drones and how they are blaming Pakistan for a new type of terror warfare now. So please, let's not talk about that right now. The rest, I want to talk about the U.S. because that's where I am. That's my battleground. And I would like to say that awareness of what is happening in Kashmir and what has been happening for decades is incredibly high at every level. And post August 5th, there was so much news coverage here, which went into detail about the past as well, that even ordinary people now understand most of what's happening in Kashmir. So I think we have to stop talking about the past, about what has happened, even about human rights violations. It's horrible that I have to say this, but nobody here listens or cares. They know every detail about everything that has happened. And except for the progressives and the Democratic camp who have been vocal about it and who have been speaking about the right to self-determination, nobody here cares, especially the Republicans, which Pakistan has focused on so much because of the past. So we need to figure out what we can do now, and we need some help from diplomats. We need some help from Pakistan. We need some help from journalists if we can get it, because I think India, together with the US and the State Department, have once again very, very smartly changed the subject here, because they understand how much the public and the political class is aware of what's happening in Kashmir. So now all of a sudden they have changed the topic to elections, which in the US is always, kind of the panacea for everything. As long as there's an election going on, everything is fine. So now this is the topic. And I cannot tell people how much it would hurt our cause, how much it would hurt everything we have been fighting for if Kashmiris come out to vote. That would literally take out all the wind of my sails in the US. So we have to, and I'm asking everybody here, I've tweeted about it today, we have to come up with a strategy to discourage people from voting. I think this is we all need to focus on this. We need to get them to understand how things have changed, how this would be understood in many parts of the world as a referendum, and how it would essentially take away all our arguments. And this is what I would like to have, some help with, because I get strange responses when I raise this issue. People are either saying, "Oh no, we boycott. This is all fake news that we wrote," which is ridiculous. In 2014, the turnout was almost 70%, except for some pockets. And we have to deal with this issue because it sends the wrong message. As far as educating Kashmiris is concerned, we have to tell them that what has happened over the past 70 years was always, this myth that you could have both. You could have governance, you have development, you can have elections, you can have your personal problems addressed, while at the same time hoping to get India out, hoping for freedom and everything we are fighting for. This is the time where we have to make people understand it can no longer be that way. That, if they vote this time, at least in the US,
that would be interpreted as having legitimized what happened after August 5th. And, we need to raise awareness wherever we can about this issue. As far as what Pakistan has been doing here, I have been incredibly impressed and happy with the diplomatic reach out. Of course, COVID got in the way of a lot of it. And in the US, much relationship building over issues is person to person and not online. So everything stopped with COVID. But before then, the embassy in DC, the missions, they were all incredibly active, reaching out to lawmakers, having events where lawmakers actually participated and spoke about Kashmir and offered help. And it was ongoing. It never stopped for a while until COVID. Same thing at the UN. I think Munir Akram has been the best representation that Kashmir has had probably ever. He never stops, and neither does his staff. So this is being done, and I expect it to come back after Afghanistan is, making some headway, hopefully. But Pakistan is doing a lot here, as much as it can. But in the meantime, let's focus on how we can deal with those elections, because it scares the hell out of me. And I think they're on a fast track. Those elections are coming sooner than we think. And it's a disaster if there's a large turnout. That's all I wanted to add. Thank you. Thank you, Karen. Acha, Muzammal, you would like to talk? Add something to it? Muzammal? Yeah, I think Karen has a point that the elections, I think I mentioned this at the beginning, that the facade of the elections is going to be forcefully represented as some kind of plebiscite. So we need to be aware that any election that is being held in Kashmir is not representative of what the people want. हमें फिर भी आज़ादी चाहिए, और ये लोग जो impose होने वाला है on top of the Kashmiris, the so-called leadership, this Pagadi people, God Alliance, they have nothing to do with the sentiments of the people. They are there simply to obfuscate and to fill the void that has been left by the Hurriyat. So that's an important point. So I think making sure that the elections are boycotted is very, very important, so that at least we also give our representation and show them exactly what we think of them. Beyond that, I think solution-based is also very important. So there are, of course, again, I'm going to say this again, there are many people in the audience that we don't know, and we don't know how freely we can speak. But there are certain projects that are happening to strengthen the pro-Kashmir narrative, particularly the one that supports and aligns with the vision of Pakistan. But we also need to make sure that it remains constant and consistent. Something that I've noticed is that often what happens is what we call in Kashmiri soda politics, so that everything is based on events and happenings that have just happened inside Kashmir, and suddenly everybody gets active, and then over time it all kind of fizzles out. So we need to make sure that we have, if we do start working on any projects and proposals and any efforts that we make, that they remain consistent. Otherwise, we're never going to get anywhere. Thanks. Sabah, you there? Acha, Sir Ali? Ji, please. Sir Ali, I think it's a very good discussion going on. Yeah, please carry it on. Okay. सर अली, आपने सारी बातें सुनी है, सबकी नक्शबंदी की भी सुनी है. आप इन द बिगिनिंग यू केम, तो उस वक्त वो इस्लामुद्दीन भी थे, उनका इंटरनेट नहीं सही रहा, बट वी विल कॉल देम अगेन. उन्होंने मुझे दोनों ने प्रॉमिस किया कि जब भी आपको जरूरत होगी तो जस्ट लेट अस नो. तो अभी आप बताएं कि ये सारी सिचुएशन देख के, सारा कुछ देख के, व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज सिंस यू आर इन कैनेडा एंड यू मस्ट बी नोइंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अ लॉट. जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you, Mariam. First of all, if I'm audible, वालेकुम सलाम. बात ये कि मुज़म्मिल भाई अब यहाँ बैठे हुए,
So obviously I don't have much to tell you. मैंने एक प्रपोजल आप लोगों के साथ शेयर किया था, अब मुझे वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं सब सभा, तो वो एक perspective है just to propagate what's happening on the ground, because obviously हमारे पास तो इतनी powers नहीं होती individuals के पास, but when we combine the like-minded people, we try to propagate what is happening around the world. At least ये तो कर लें कि जो वो हो रहा है वहाँ पे, तो वो एक मैंने suggest, not a proposal, I'm sorry, it was a suggestion. लेकिन I haven't seen those folks जो वहाँ पे थे लोग, बस ये सभा भी थी, तो I don't know कि वो कुछ they feel valued or no. तो उससे ये था कि थोड़ा सा जो communication थी on the ground reality, that could help improve that communication. So उसका हो सकता करा होगा definitely. I mean, these guys are very smart. लेकिन I was not out of the loop. तो other than that तो सबने professionals जो लोग हैं जो इस subject पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें करी, और obviously I prefer to listen to Muzammil rather than talking, which we all know. So thank you Mariam, बस यही मेरे 2 cents थे. Thank you Ahmed. थैंक यू सो मच. मैंने अभी तो जो मुझे आइडिया है, मैंने तो 2 राय दी हैं. एक तो ये है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें, डेलीगेशन जाए और उनसे बात करें, उनसे कहें कि जी ICJ में वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को लेकर जाए एज अ स्टेट, नंबर 1. दूसरा ये है कि जो बाहर डायस्पोरा बैठा हुआ है वो कुछ करे, कुछ लॉबिंग थोड़ी सी करके, तो जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं उनसे ट्वीट्स करवाएं, उनको बताएं, उनको उनको समझाएं. जिस तरह भी वो कह रहे थे कि हम नष्ट में बात करें, हम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़ में बात करें, यहाँ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हम सबको पता है और हम सब दुखी हैं. ठीक हो गया. और प्लस यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से अब बहुत उलझे हुए हैं. तो आई थिंक कि जब तक वहां से आवाज नहीं आएगी जिसको लोग देखते हैं, जिनकी अब उन्होंने पैलेस्टाइन की तो जी फिर दुनिया ने बात को पकड़ी भी. ठीक है, वो 6 के लिए उन्होंने की, वो जो था फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो भी दुनिया में बहुत उसका शोर हुआ. तो आई थिंक द डायस्पोरा या फिर गवर्नमेंट लेवल पे जो भी है वो वहाँ पे जाके इस चीज़ को, कोई हॉलीवुड के 1-2 एक्टर्स या जो भी ये है जो ट्वीट्स जिन्होंने की हैं ऑलरेडी, तो उन तक अप्रोच करें, बिकॉज वी हैव टू एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कुछ तो करना है ना. मतलब जब अब अपना मतलब सर पे सब कुछ आ गया है, देयर इज नो अदर वे दैट, मतलब हम वहाँ पे जो कश्मीरीज हैं उन बेचारों ने भी इतना कर लिया है, वो कितना और करें. हम जो है हम भी जितना कर सकते हैं. हमारे फिर वो जो है दूसरा अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे फिर सब कुछ इतना हीटेड अप हो गया हुआ है. ठीक है, तो अब हम उसका वेट करें, तो इधर से कश्मीरियों का जो है उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती है तो हम एज जो भी एज एक्टिविस्ट्स और मतलब वॉलंटरली मतलब वी शुड बी डूइंग इट. जो भी कैरन, यू आर देयर, यू रीच अप टू दोज हॉलीवुड एक्टर्स और व्हाट सम जिनकी सुनते हैं, those who are heard, those who have many followers. So I think this is the best thing what we can do. Thanks, Okay. Mariam. अब आप बात कर ले. अच्छा मुश्ताक, आप बात करना चाहेंगे? आप काफी देर से कह रहे थे. सॉरी, उनको जाना था, वो सो गए हैं, तो वो कल या परसों whenever you people would want उनको बुला लेंगे, तो फिर आपको हम पहले माइक दे देंगे. यू कैन टॉक टू हिम, नक्शबंदी साहब से. ठीक है, आपने और जो बात करनी है यू कैन जस्ट गो अहेड. शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद बहुत इंतजार कराया आप लोगों ने. तो मुश्ताक, यू देयर? जी मैं बोल रहा हूँ. तो आपको आवाज आ रही है? यस मरियम मैम, ही इज स्पीकिंग. आपको आवाज आ रही है? अच्छा, सॉरी, आई कुड नॉट लिसन. हेलो, आपको आवाज आ रही है? Can you just exit and come back, Mushtaq? Yes sir, Mushtaq. Yes please. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने बहुत इंतजार करवाया. तो लेकिन मैं उस मजलूम कौम का नुमाइंदा होने की वजह से मैंने इंतजार किया. मैंने कहा नहीं, आपका दरवाजा आज फिर खटखटाऊं. मैं भी मकबूजा कश्मीर से मेरा ताल्लुक है. मैं तकरीबन मुझे हो गए 34 साल इस तहरीक के साथ वाबस्ता. उस वक्त मैं 15 साल का था जब मैंने शुरू किया था इस मूवमेंट में. जब आया था, फैमिली तो पहले से ही थी, और इस दौरान मेरे तकरीबन 15 बंदे फैमिली के शहीद हो चुके हैं. तो कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ कोई मर्द नहीं रहा, मर्दों को सबों को शहीद किया गया. तो लिहाजा काइंडली प्लीज थोड़ा, चूंकि वहाँ की सूरत हाल बताने दिया करें, तो इसलिए थोड़ा टाइम जल्दी दिया करें, क्योंकि यहाँ इस वक्त बज गए तकरीबन 2:30 बज गए सुबह के. तो अभी नमाज का टाइम भी है. तो बहरहाल मैंने बातें करनी थी, कुछ बात फैज साहब से भी बात करनी थी. फैज साहब मेरे बड़े हैं इधर, उससे भी कुछ पूछना था, लेकिन आपने थोड़ा लेट किया मेरे साथ. तो बहरहाल मैं कैरी करूंगा इसको.
अभी जो आपने यहाँ, क्योंकि ये स्पेस इसलिए आपने बनाई शायद कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए। कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, प्रेजेंट सूरत, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस वक्त जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है डेमोग्राफिक चेंजेस, वो इंतहाई तेजी के साथ हो रही है। तो बहरहाल मैंने कल भी बताया था, अभी आज इस डॉक्टर साहब इधर हारिस साहब हैं, इसने अपनी रुदात बताई, लेकिन कुछ साथियों को मुझे लगा कुछ तलक लगी, इसकी बातें लगी। तो मैं काइंडली कहता हूँ कि कश्मीरी आप तो बाई बर्थ पाकिस्तानी है, लेकिन हम बाई चॉइस पाकिस्तानी है, हमने चॉइस की पाकिस्तान के साथ। दूसरी बात मैंने कल भी आपसे कहा था, जिस तरह हम खाने काबा को अजीम मानते हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान को मानते हैं, समझते हैं, ये अकीदत है हमें इस मुमलिकत खुदाइयत पाकिस्तान से, लिहाजा आपके साथ उम्मीदें भी ज्यादा वाबस्ता है। इसलिए जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट, मैंने आपको कल भी एक वीडियो भेजी थी, आप मरियम भी है और आपको भी भेजी थी, कल ही वीडियो हुई थी, जो मैं सोपुर से बिलोंग करता हूँ, उससे छोटा पाकिस्तान भी कहते थे, छोटा लंदन भी कहते हैं उसको, तो उसको मुनी पाकिस्तान भी कहते हैं उधर, क्योंकि वो तहरीक पसंद शहर था उधर उसको कश्मीर का। तो वहाँ की मैंने एक वीडियो भी, छोटी सी वीडियो भेजी थी, वो बच्चा एक पढ़ रहा था चंडीगढ़ में, उसको वहाँ कत्ल किया गया, तो उसकी डेड बॉडी आई थी कश्मीर में। इस हालत में भी कश्मीर की सूरत हाल अजीब, आप मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिए। कश्मीर एक गिलास की मानंद है, इसी गिलास में हमने इस तहरीक को चलानी है, इधर ही हमने जिंदा भी रहना है, इधर हमने जिंदगी गुजारनी है, इधर हमारे बच्चे भी, इधर ही हमारी सारी फैमिली है, और इसी ऑक्यूपेशन में हम सब कुछ कर रहे हैं। और दाएं बाएं मतलब 10 लाख, एक रियासत है, छोटी सी रियासत जिसकी आबादी है 80 लाख, वो एक सुपर पावर से लड़ रही है। आप इसको इमेजिन करें, जरा इमेजिन करें, एक छोटी सी रियासत है, तो मुल्क कौन सा है? मुल्क हिंदुस्तान है, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और है भी एटमी पावर, उसके साथ हमारा मुकाबला है। लिहाजा इस कश्मकश में हमें अल्लाह ताला की तरफ से कश्मीरियों को पता, इसने नवाजा है हिम्मत से, बहादुरी से, जितनी जुर्रत से, जितनी हिम्मत से आज तक कश्मीरी हिंदुस्तान के खिलाफ बड़े सारे पैकार है। मुझे यकीन करें, तवारीख में इस तरह की मिसाल कम ही मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी। लिहाजा सूरत हाल बहुत गंभीर है, बहुत कशीदा है, बहुत ही खासकर इस वक्त। मैंने आपको कल भी ये कहा कि वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही है, और इंतहाई बिल्कुल तेजी के साथ। अभी हम कहते हैं ना, आज वो करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। मैंने आपसे कल भी कहा कि हमने जंग नहीं करनी, लेकिन हमने जो हमारी खारजा पॉलिसी है, हमारी खारजा पॉलिसी न सिर्फ हंगामी बल्कि जारियाना होनी चाहिए थी हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमने हिंदुओं को ये बताना कि ये वहाँ डेमोग्राफिक, अगरचे वो अभी फैज साहब ने बताया कि यूएन किस तरह कर सकता है हिंदुस्तान वहाँ ये डेमोग्राफिक चेंज, क्योंकि यूएन में जो करारदाद है वहाँ ये शिख ने ये लिखा है, शिख में ये लिखा, शिख जो पावरफुल होता है वो नहीं मानता। अगर यूएन ने मसला हल करना होता तो फिर आज 72 साल से मर नहीं होती, कत्लगारत हमारी नहीं होती। यूएन ने करना है नहीं कुछ, हमने करना है। और आप पाकिस्तानी, मैंने कहा हमारे मोहसिन पुश्त बाने, अल्लाह के बाद अगर हमारा कोई सहारा है वो आप लोग हैं। अगर इसीलिए हमारी जो उम्मीदें वाबस्ता, अगर हमको भी तलक भी हमारा कोई बच्चा तलक बात भी बताता है, क्योंकि उसको आपके साथ उम्मीदें वाबस्ता है, बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें उससे वापस। जिस तरह एक बेटे को बाप के साथ उम्मीदें वापस होती है, इसी तरह हमें भी मुमलिकत खुदाइयत पाकिस्तान के साथ उम्मीदें वाबस्ता है। लिहाजा अगर कोई कश्मीरी, चूंकि जाहिर बात है उस पर बिपता है, वो उस पर गुजर रही है, उसका खानदान, उसके घर बच्चे मर रहे हैं, उसके घर बार तबाह हो रहा है, अगर वो कभी आपके साथ बात करेगा इस तरह, लेकिन काइंडली स्पेस इसलिए बनती है, मैं खुश हूँ कि अगर आप कश्मीरी आपसे कोई ना इस तरह बात करे, आप फिर उसको न कहे, वो बुरा न माने प्लीज, क्योंकि उस वजह से ये कश्मीरी फेडअप, ये भी फेडअप हो जाएंगे, यहाँ से फेडअप हो जाएंगे, फिर उधर से मायूसी हो जाती है उसमें कश्मीर में। जैसा मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये जिस तरह आपने सोशल मीडिया इसको कंटिन्यू करें, बल्कि इसको फैलाए, बहुत ज्यादा फैलाए, क्योंकि बातों से जब अभी आपको शायद पता नहीं होगा, अभी हम स्पेसें कुछ बन रहे, इस महीने में बहुत सारी स्पेसें हो गई है जिसमें कश्मीर की बातें हो रही है, और हिंदुस्तान को वहां से आग लगी हुई है। वो कोशिश कर रहा है जिसपे इन पे कोई ना आए, कम से कम कश्मीरी कोई ना आए, उन पे बैन है, उन पे पाबंदी है, उनको कहा जा रहा है अगर आपने स्पेस इस्तेमाल की आपको फिर जेल जाना पड़ेगा और इस तरह करना पड़ेगा। लिहाजा आप लोगों से ये दरखास्त है, गुजारिश ये है कि कश्मीर की डेमोग्राफी सब चेंज हो रही है, इसके लिए हमें उधर बाहर है, उधर भी हम इधर भी हमने निकलना चाहिए बाहर, और हमें गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए कि नहीं, इसके लिए कम से कम बैनुल अक़वामी दुनिया को बताएं डेमोग्राफिक चेंजेस। फिलहाल तो आजादी के उसके लिए हम लड़ रहे हैं ना, वो कब मिलेगी अल्लाह ताला जानता है, लेकिन कम से कम जो डेमोग्राफिक चेंजेस है
उसको रोके, क्योंकि इस वक्त जो डोमिसाइल मैंने कहा ना 32 से 32.5 लाख डोमिसाइल इजरा की है। तो अब मुझे बताया जब वहाँ 30 लाख गैर रियासती बशिंदे जो हिंदू हों जब वो कश्मीर में इंटर हो जाएंगे वहाँ की पॉपुलेशन जाहिर सी बात है वो अक्सर उनकी हो जाएगी, हम अकलीत में आ जाएंगे, फिर उनकी मर्जी वो हमें जिंदा रखे न रखे, फिर उनकी मर्जी वो हमारा मजहब छीने न छीने, वो उनकी मर्जी लेकिन वो हिंदू बनिया है। जिस तरह अभी फैज साहब ने भी कहा और आप साथी ने कहा वो मकार है, मकार इस तरह की जब ताकतवर के सामने वो झुकता है, बिल्कुल उसके साथ मकारी करता है, लेकिन जब जो कमजोर होता है उसके ऊपर चढ़ाई करता है। लाइक अभी आप देख रहे हैं चाइना के सामने उसकी आर्मी ने भीख मांगी है, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुई थी, भीख मांग रहे थे और जान के अमान मांग रहे थे। लेकिन अब जो कश्मीर न्यायते हैं उनके ऊपर दौड़ते हैं, इनको कत्ल करते हैं और बेहतर का कोई ये नहीं देखते आगे पीछे। लिहाजा काइंडली मैं आपसे ये कहता हूँ हमें कोई ऐसा चीज करना चाहिए जिस तरह हम कामयाब हो जाए, जो डेमोग्राफिक वहाँ चेंज हो रहे हैं उसको रोके, इस वक्त जो हमें प्रेजेंट सिचुएशन है उसको रोके। वो किस तरह रोके, मैं आपसे रिक्वेस्ट है उसके लिए सजेशन दे किस तरह हम रोक सकते हैं उस चीज को, किस तरह कैसा दबाव पड़े हिंदुस्तान पे कि वो इस चीज को रोके, वो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में डेमोग्राफिक चेंज न कर पाए। बस ये मेरी बातें करनी थी, लिहाजा मैं आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया है। मैं 1 मिनट के लिए कुछ बोल सकता हूँ इससे पहले कि कोई आए, क्योंकि कौशल गूगल भी आई थिंक वेट कर रहे थे। मुश्ताक भाई आपने जो बात की और हमारे दूसरे भाई भी थे बैठे हुए यहाँ पे, हारिस भाई भी। सर हम लोगों ने थैंक यू सो मच मुश्ताक। बात ये है कि वो ना एक्चुअली हम उन्होंने जाना था, इस्लामुद्दीन ने भी, और जो मुझे सुन रहे थे, जी सुन रहे थे, और नक्शबंदी ने भी जाना था। तो इस वजह से ना वो थोड़ा जरा मतलब ये नहीं है कि वो जो डॉक्टर हारिस जो बात कर रहे थे तो इस तरह की, वो तो मतलब बात ये कि उनसे जो क्वेश्चंस पूछने हैं जो भी है वो इस्लामुद्दीन है ना, वो अफगानिस्तान और ये सारे जो जो सारा जो दूसरी बात अभी आप इसे मुझे एक बात याद आई है, कुछ कह रहे थे ये क्या इसका नाम है टेरिटोरियल मसला है, मजहबी मसला भी। देखें हिंदुस्तान में इस वक्त आपको मेरी बात आवाज आ रही है? जी मुश्ताक साहब आपकी आवाज आ रही है। पता है हमारे पास भी 12:30 हो गए हैं, तो काफी देर से हम लोग बैठे हैं, आपकी बात सुनी। आप कश्मीरी देखें कश्मीर हमारा दिल है और आप लोग हमारे दिल में रहते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर, बल्कि जरूरत तो है, अगर मेरा बस चले तो मेरी जान कुर्बान है आप लोगों के लिए, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें, ये मेरे लिए बड़े ऑनर वाली बात होगी अगर ऐसा हो जाए। थैंक यू कौशल भाई, कब से मैं वेट कर रहा था आपका, आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू। और अमाद भाई अस्सलाम वालेकुम आपको भी। जी हिंदुस्तान में इस वक्त 12 रियासतों में आज़ादी की पसंद तारीखें चल रही है, और वहाँ जो वो क्या इसका नाम है वो असम वाले लोग हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी के 50-52 बंदे मार दिए और सर उनके काट दिए। लेकिन उसके बाद वहाँ कोई क्रैक डाउन नहीं होता, वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं होता, वहाँ किसी घर को मिसमार नहीं किया जाता, क्योंकि वो हिंदू है, वो हिंदू लड़ते हैं हिंदू के खिलाफ, वहाँ वो मारते हैं फौजों को, वो आपस में मारते हैं, लेकिन उनके घरों पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट पोजिशन है कश्मीर में, यहाँ अगर कोई मुजाहिद और आर्मी से टकरा हो जाए, जब उनका नुकसान हो जाता है वो सीधे हमारे घरों में आ जाते हैं, घरों में। जी मुश्ताक सर इसमें कोई शक नहीं है, इस पर बात हो गई है पहले भी कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक रिलीजियस इशू है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि मैंने भी इस पे बात की और लोगों ने भी की कि इंडिया को हर तरफ से मार पड़ रही है, लेकिन उसको कोई फिक्र कोई परवाह नहीं है, सिवाय इसके कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की और कश्मीर की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। जी कौशल भाई भी आई तो आपकी बात से। जी कौशल भाई प्लीज, कौशल भाई को थोड़ा चांस दीजिए। कौशल भाई अस्सलाम वालेकुम। कौशल भाई वालेकुम अस्सलाम। जी कौशल भाई मैं क्या हाल है? कौशल भाई एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे। जी कौशल भाई, कौशल भाई आपको आवाज आ रही है? अच्छा कौशल भाई थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये पिछले कौशल भाई तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक्चुअल पता है क्या है, 2-3 लोग जब खुद को अनम्यूट करते हैं, क्योंकि मैंने सबको माइक दिए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2-3 लोग जब अनम्यूट होते हैं तो डिस्टोर्शन होती है और कोई ना कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है उसमें से। अच्छा चले मुश्ताक भाई से उतनी देर बात आप लोग अपना माइक। जी आपने बात सुनी है मुश्ताक साहब की भी, आप अपना ओपिनियन दें अमाद भाई प्लीज।
مشتاق بھائی آپ ہمیں یہ تھوڑا سا پہلے بتائیں کہ یہ جو کل سے انڈین آکوپیشنل فورسز نے ڈرامہ شروع کیا ہے کہ پہلے وہ انہوں نے جموں والے ایئر فورس کے اسٹیشن کے اوپر خود ہی کوئی چھوٹا موٹا کچھ گرا کے ڈرامہ کیا، آج انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک پولیس کے ایس پی او تھے ان کے گھر میں گھس کے مار دیا ہے. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی، کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ آ رہی آواز. حماد بھائی آپ 1 منٹ ویٹ کر لیجیے گا. حماد بھائی 1 منٹ ویٹ کر لیجیے گا. کوشر بھائی دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، مزمل بھائی بھی جوائن کر رہے ہیں. تو اپنا اسپیکر پلیز آف کر دیجیے. جی کوشر بھائی نے جوائن کر لیا. کوشر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باقی لوگ پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیے گا. کوشر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہوگی. میں بول رہا ہوں حماد، یہ میرا دوسرا اکاؤنٹ ہے. مزمل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مزمل بھائی یہ میرے بھی اکاؤنٹ ذرا سسپینڈ ہو گئے تو یہ میں نے دوسرا اکاؤنٹ بنایا، تو میں نے کہا میں کیونکہ نام نہیں لکھا ہوا تو شاید آپ. تھینک یو سر جی ہم نے فالو کیا. سر جی ہم نے فالو کیا. جی اچھا، میں نے مزمل بھائی اور کوشر بھائی دونوں سے سوال کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ سر یہ کل سے جو ڈرامہ شروع کیا ہے انڈین آکوپیشنل فورسز نے اور ان کی گورنمنٹ نے کہ پہلے جموں کے ایئر فورس اسٹیشن کے اوپر کچھ چھوٹا موٹا ڈرامہ انہوں نے ایک وہ کیا، اور اب آج صبح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک ایس پی او ہے پولیس کے، اس کے ساتھ یہ ہو گیا. تو یہ جو یہ سارا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے مزمل بھائی اور کوشر بھائی؟ گوگل آپ پہلے. جی میرے انداز سے تو یہ بہت ٹائم سے ایسا کر رہے ہیں کہ ان کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا، یا کچھ پاکستان کو بلیم کرنا ہے یا کچھ کوئی بھی ایسی چیز. آواز نہیں آ رہی. جی آپ سن رہے ہیں؟ ان کے اس کے ساتھ میں نے بھی ایک ایڈ کرنا ہے کہ وہ آج 50,000 انہوں نے اپنے فورسز وہاں پہ آرمی ٹروپس وہاں پہ رکھنے لے گئے ہیں. ادھر رکھنے ہی کہہ رہی ہوں، لداخ میں انڈیا نے لداخ میں وہاں پہ لے گئے ہیں. تو یہ اب کوئی کیا what do you have to say about it؟ یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ چلیں مریم میم پلیز 1 by 1. اوکے جی جو آپ نے بتایا نا انہوں نے کچھ پولیس والوں کو مارا ہے، کچھ لوگوں کو مارا ہے، وہ سب تو یہ تو خود ہی مارتے ہیں. جو یہ انڈین آرمی ہے، انڈین پولیس ہے، یہ خود اپنی ہی لوگوں کو مارتے ہیں یا کشمیریوں کو مارتے ہیں تاکہ بلیم پاکستان پہ ہو اور ہمارے جو ریبلز ہیں ان کے اوپر یہ آئے، تاکہ دنیا کو دکھائے کہ یہ جو LOC کراس ٹیررزم وغیرہ یہ دکھا رہے ہیں. جیسے کل آپ نے دیکھا وہ احمد آپ ہی بتا دیں کیونکہ ان کو تو آواز نہیں شاید آ رہی ہے. ان کا کوئی مریم میم ہمیں سب کو آواز آ رہی ہے، آپ کو ری جوائن کرنا پڑے گا. آواز آ رہی ہے جی؟ ان کا مائک آف مجھے لگ رہا ہے. سوری میں پھر لیو کرتی ہوں، مجھے جوائن کرنا ہے. آپ کو ری جوائن کر. جی ہو گئی ہے ٹھیک ہے. جی کوشر بھائی اب دوسرا جو انہوں نے بتایا وہ ایئرپورٹ کا اور وہ جموں وموں کا، تو اس کا مجھے سیریسلی نالج نہیں ہے. تو اب پوائنٹ یہ ہے، میں جو مشتاق بھائی گئے ادھر ہی ہے، مشتاق بھائی نکل گئے ٹھیک ہے. اچھا کیرن نے بولا تھا کہ جو الیکشنز کے لیے ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے کسی کے چیز میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں آج سے ہی اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں نا یہاں پہ آج سے ہی بائیکاٹ، الیکشنز بائیکاٹ اور ایسے پوسٹرز لگانے ہیں کہ جو ہر کشمیری دیکھے ٹھیک ہے. یہ خالی ٹویٹر پہ نہیں، زیادہ تر فیس بک پہ. اگر آپ کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں نا تو آپ پلیز آج سے ہی کشمیری لوگوں کو فالو کرو، ان کو ریکویسٹ بھیجو، کیونکہ کشمیر میں سب سے زیادہ وہ فیس بک یوز کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جب یہ چیز دیکھیں گے نا کہ بائیکاٹ، یہ کیمپین اور ایک ٹرینڈ جائے گی تو انشاءاللہ سب بائیکاٹ کریں گے. اور اس کے لیے ایک نعرہ ہمارا تھا، نو الیکشن نو سلیکشن، نو ڈویژن نو آٹونومی، نو کمپرومائز، نو بائیفرکیشن، نو ٹرائفرکیشن، نو ڈیلیمیٹیشن. وی وانٹ فریڈم فرام انڈین آکوپیشن. پاکستان زندہ باد، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ آپ اپنے اس کے اوپر لکھے. آپ کوشر بھائی جو وہاں کے سلوگنز ہیں نا وہ تھوڑے سے آپ ہمارے ساتھ ان باکس میں شیئر کریں نا، ہم اس کانٹینٹ کو آگے لگاتے رہیں گے نا. جی انشاءاللہ میں اگر مجھے آپ بتاؤ گے تو میں کبھی بھی وہ سٹارٹ کروں گا. تو میں بتا دیے آپ بھیجیں، ہم لگائیں گے، آپ بھیجیں تو صحیح. ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ. تو باقی یہاں پہ مزمل بھائی ہیں، میں ان سے بہتر تو بول نہیں سکتا ہوں. مزمل بھائی ہمیں تھوڑا بتائیں اور یہ بھی بتائیں مزمل بھائی کہ یہ جو اس طرح کے فالس فلیگز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے کسی گھر میں مار دیا پھر نام لگا دیا اور تاکہ اپنا کنٹرول اور وہاں پہ جتنی
آپ آکوپیشن اس کو اور ٹائٹن اپ کریں. تو یہ اس کے لیے یوز کس کو کرتے ہیں؟ مطلب یہ سی آر پی ایف کے تھرو را کرواتی ہے یعنی یہ پن پوائنٹ کریں نا کہ یہ کرتے کس کے تھرو ہے، یہ کون کرتا ہے یہ کام اس طرح کے؟ سوری، السلام علیکم. کون کرواتا ہے؟ آف کورس اٹ از دی انٹیلیجنس ایجنسی جو کرواتا ہے. اور کسی ذریعے سے نارملی آئی وڈ سے پروبلی دی راشٹریہ رائفلز، دی آر. وہاں پہ بہت مرسنریز ہوتے ہیں، ہائرڈ گنز، پیپل دیٹ یو کین پے اینڈ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیٹ ہم بھی بیوقوف بھی نہیں، ہمیں اندازہ مطلب وی ہیو دیٹ ایکسپیرینس کہ ہندوستان کے پچھلے 30-40 سال سے وہ کیسے کنسپیریسیز چلاتے ہیں کشمیری لوگوں کے خلاف، انفورس ڈس اپیئرنسز اور پھر فیک انکاؤنٹرز اور باقی چیز. دیز تھنگز آر اپیرنٹ اینڈ ریئل ناؤ. اگر موسٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ فورسڈ کنورژنز پہ فورسنگ سی گرلز ٹو ٹرن انٹو مسلمز بہت شور مچایا. پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی خود بخود شی بیکیم اے مسلم، بٹ پھر بھی دے اگنور دیٹ فیکٹ. سو یہ ایک پروپیگینڈا کا ٹول ہوتا ہے. دے نیڈ ٹو ڈو دیز تھنگز، دے نیڈ ٹو کریٹ فالس فلیگز بیکاز دے نیڈ ٹو بلڈ دیٹ نیریٹو. وہ نیریٹو، اس نیریٹو کے بغیر یہ لوگ نہ الیکشن جیت سکتے ہیں، نہ یہ لوگ وہ ملٹری ایڈونچرز کروا سکتے ہیں. دے نیڈ این ایکسکیوز. آپ کو خود یاد ہے when Abhinandan was shot down, when they tried to blow up so-called bases inside Pakistan, اور اینڈ پہ وہ کتنے how many trees did they shoot down? And I think one pigeon they also managed to get. تو ان کے یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں. But the problem is this, even when they are exposed, جب وہ ان کو عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ پاکستان اعلان کرتے ہیں کہ this is all false flag operations and they give them proof, پھر بھی the news channels they do not toe the line, they do not accept, پھر بھی they beat the drums of war. اس کا مطلب یہ ہے کہ that even the news agencies جو institutions ہیں وہاں پہ media institutions, they are hand in glove with the oppressor. ان کو بھی یہی ایجنڈا ہے نا. whether it is because of money, whether it is because of ideology, whether it is because of favors, وہ تو الگ بات ہے. That doesn't matter. What matters is that they are all in the same boat. You cannot trust any Indian, not a single Indian. خاص طور پر وہ لوگ that support the BJP and the RSS, even for that matter the Congress, they are all in the same boat. کیونکہ they want to see a destruction of Kashmir and in turn a destruction of Pakistan. وہ جیتے ہیں elections on the base of anti-Muslim, anti-Pakistan, anti-Kashmir narrative. تو یہ جو for example this drone attack, یار مطلب you are an expert of military technology and military tactics. Is it possible that somebody in Pakistan, chalo theek hai, let us talk about somebody on the LOC, that will be able to launch a drone and then accurately take it to a particular location and then accurately drop a weapon that will explode? Is that possible? It is not possible. Nobody is buying this. If this was true, you would have international media wo to lagatar news chalayenge ki Pakistan ne Indian sovereign territory pe hamla kiya. But even they know this is foolish. This is far-fetched. It is unreasonable to even accept this. So it is somebody that is locally that has done that. مگر وہ بھی ناممکن ہے because drones technically are banned in Kashmir. مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ I tried to bring a drone to Kashmir. ان دنوں میں پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈرون وون کیا ہے. تو ایک فیملی فرینڈ نے کہا کہ مجھے ڈرون چاہیے. So I brought it to Kashmir and at the airport ان لوگوں نے کہا کہ this is banned from Kashmir. پھر پتہ چل گیا کہ it is not allowed because they know that it can be weaponized. یہ ان دنوں کی بات ہے 2016 میں. So they know what they are doing. They are doing this on purpose. These are false flag operations. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ they are doing it to show the international community. یہ لازمی نہیں ہے. But they are definitely showing it to their own population جو radicalized already ہے اور مزید radicalized ہونا. They want them to be further radicalized. وجہ کیا ہے؟ COVID has completely dropped BJP's points in the charts of their popularity. Elections are coming up. They have faced embarrassment in other states where they have lost. And of course, COVID is the biggest multiplier, but also their economy. And also this other problem of China. جو China نے کیا لداخ میں, of course, it is embarrassing for the Indian government, the Indian military, and of course, in turn, the Indian common man. تو ان کو وہ جو جذبات جگانے کے لیے یہ تو ایسے ہی حرکت کرتے ہیں. اور لگا and this is not new. یہ تو پچھلے 20-30 سال سے ہم نے کتنے یہ چیز دیکھی ہے. How many false flag operations they have done. I remember
one particular, I will not mention it, but I mentioned it on a TV channel कि ये तो it was a false flag operation. I was grilled. How do you have? मेरे पास information था, but I could not release it. But here's the thing. Even if we cannot release information that is factual, but we know the tactics of the Indian government and the Indian agencies. उनके तरीके क्या है? So we should immediately call it out. Immediately call it out. तो agenda क्या है हिंदुस्तान का? I think we know this. We know from analysis, we know from their own speeches, we know from their own manifestos कि इनकी मतलब philosophy क्या है, आगे इनको क्या करना है. This is all exposed realities now. अब बात ये है कि how do we not manipulate, sorry, how do we use it against them? मतलब normally if you have an evil agenda, कोई evil agenda अपने manifesto में वो लिखता नहीं है and then वो public नहीं बनाता है, but they have done that because they feel it is acceptable. On some level they felt it was acceptable, and on some level international community also feels it is acceptable. So this is also a worrying thing that हम कहते हैं कि हम expose करेंगे, मगर ये तो already exposed है, इससे मजीद क्या कर सकते हैं? Is anybody going to tell me that the American government doesn't know that what the BJP's manifesto is? That the UK government doesn't know what the BJP's manifesto is? और ऊपर से उनको पता ही नहीं है कि वो लोग implement भी कर रहे हैं. Of course they know it, but they are complicit. So I will say it is not that they have lack of knowledge or lack of input. इसीलिए वो लोग नहीं कर रहे. I say that they know it, and despite knowing it, they don't do anything, which makes them complicit. So it is not just about holding India accountable. Sometimes I feel there should be less pressure on India and more pressure on other people that can put pressure on India. Kabhi you need to use leverage, and I think that is something that we need to consider, leverage. Thanks. अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, दो और चीजें. एक ये कि ये जो राष्ट्रीय राइफल्स द वे दे वर्क, व्हाई आई एम आस्किंग ऑल दिस, क्योंकि एक अजीब सी चीज होती है जब लोगों को फैक्ट्स की प्रिसिजन नहीं पता होती ना इन ऑपरेशंस की, तो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको समझाने में और जब बात करते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाउ डू दे वर्क, ताकि बात करने के अंदर उस बात वो कॉन्क्रीट बात होनी चाहिए. जैसे अब आपने बताया कि फॉर एग्जांपल द वे दे वर्क इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं थ्रू, और अगर उसमें उन्होंने कुछ they want to bring in the cavalry, तो they use Rashtriya rifle and the hired guns. तो ये hired guns ये इंडिया की और स्टेट से लेकर आते हैं अपने साथ, या इनको ये मर्सनरीज मिल जाते हैं जम्मू में और ये फिर उन्हीं को यूज करते हैं? एक क्वेश्चन ये. सेकेंडली, ये जो ड्रोन वाली बात है, ये मैं जिसको जिस तरह देख रहा हूँ, आप इनका माइंडसेट देखें कि ये खुद अपनी न्यूज एजेंसीज इनकी कल से ये भी बता रही हैं, खुद बोल रहे हैं, नोबडी हैज आस्क्ड देम. अभी तक ऑफिशियली जितना मैंने इसको फॉलो किया है, नो ऑफिशियल NIA, NSG, इंडियन एयरफोर्स, नोबडी हैज सेड अभी तक कि कोई ड्रोन से हुआ है. मगर उनका पूरा मीडिया, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, NDTV, अब तक जितने इनके वो हैं, सब यही कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक. पता नहीं उनको ये किसने कहा है, ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं ऐसा निकला, बल्कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ड्रोन के पार्ट्स ही नहीं वहां पे मिले. तो पता नहीं इन्होंने कैसे एज्यूम किया है कि वहां पे ड्रोन अटैक हुआ. सेकेंडली, एक अजीब बात यह है कि वो खुद मुंह से बार बार कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ क्रॉस बॉर्डर ड्रोन, यानी ये किसी ने पूछा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रोन होता है, उसके वेपन्स डिफरेंट होते हैं. ये कोई लोकल ड्रोन है जो ऑफ द शेल्फ होता है और उसको IED में कन्वर्ट किया और फिर ये यूज किया है जम्मू में एयरफोर्स बेस पे. और अजीब बात यह है कि इनको ये सारी डिटेल्स पता लग गई हैं इनके न्यूज चैनल्स को पहले ही. दे एग्जैक्टली नो कि व्हाट काइंड ऑफ वेपन इज यूज्ड और उस वेपन का पेलोड क्या था, वो पेलोड भी दिखा रहे हैं कि क्या था. और फनी बात यह है कि जिसने भी वो ड्रोन्स यूज किए हैं, तो वो दो ड्रोन्स वहां पे गए हैं और डिफरेंट टाइमिंग्स पे गए हैं, और वो ऐसा कोई बेवकूफ इंसान चला रहा था कि वो उनके एयरफोर्स के बेस के अंदर चला गया ड्रोन लेके, और फिर उसने अपने दोनों ड्रोन से एक ही बिल्डिंग जिसमें कुछ भी नहीं था, दोनों उसी के ऊपर ही गिरा दिए. एक उसकी छत पे गिर गया, एक उसके साथ वाले ग्राउंड में गिर गया. मतलब उससे 100 मीटर आगे जहां पे उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, जहां उनके यानी एसेट्स खड़े हैं, उनमें से किसी पे नहीं ये मतलब वो जरा सा फॉरवर्ड का
نہیں دبا ان سے اور کہ وہ ذرا سا آگے جا کے گرا دیتے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو کل سے انہوں نے شور مچایا ان کے چینلز ہیں کہ جی لو کاسٹ یہ ہمیں لو کاسٹ اور ڈیمیجز دے رہے ہیں. ایکچولی لو کاسٹ ڈیمیج یہ کریٹ کریں فزیکلی نہیں, پرسپشن سے, کہ ایک آپ اپنی بلڈنگ کے اندر ایک سوراخ کرا لیں اس طرح کا کچھ بھی کر کے, اور اس کے بعد آپ شور مچا دیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور اپنے کسی نہ ایسٹ کا نقصان ہو نہ کسی ہیلی کاپٹر کا نہ جہاز کا, اور یہ ڈرامہ اچھی طرح کرتے رہیں. تو دس از ہاؤ آئی سی اٹ. باقی مطلب مزمل بھائی بھی بتا سکتے ہیں. Absolutely right. Absolutely right. کبھی کبھی sometimes I think that even the police, کہ آپ نے بات کی کہ it was a local one. Sometimes I remember that it was the police in Kashmir that first launched the drones, کہ وہ as monitoring devices. So I think this might have been maybe Mukhtar Saab can correct me, but I think this was 2016, 2017 that they were using the drones as tools to observe protests and identify people. تو it is possible کہ STF بھی ہے, کہ the special task force inside Kashmir, that they are also part and parcel of this. But usually کہ یہ تو obviously it is an agency thing. Police تو خود نہیں کر سکتے ہیں, but you have of course renegades, you have mercenaries within these institutions جو کرواتے ہیں. But yeah, you're absolutely right. These false flag operations ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, and we should not, خاص طور پر جب یہ اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ لو پاکستان نے کیا کیا بہت فخر سے, وہ پاکستان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے اس میں بھائی, یہ تو these people are doing it to us. India is doing it to us. Pakistan is not doing this. یہ اچھا, اور اس میں یہ بڑا ضروری ہے, اور the way they work, جو آپ کو جس طرح بتا رہے ہیں کہ ان کی exactly how they work and what they do, اس کا پتہ ہونا بھی باہر کے لوگوں کو بہت ضروری ہے, تاکہ پتہ ہو کہ یہ کرتے کیا ہیں لوگوں کے ساتھ. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایمبیگوٹی میں ہوتی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کون سی ٹاسک فورس وہاں پہ کیا کام کرتی ہے, راشٹر رائفل کیا کر رہی ہے, CRPF کیا کرتی ہے, جو JNK پولیس ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسے کرتی ہے کام, ان کی باقی جو IB ہے وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے. یہ ساری چیزوں کے جو اپنے اپنے کام ہے, اور جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کی علیحدہ علیحدہ جو ہے نا ساری چیزیں بڑی کلیئرٹی میں دنیا کو بتانی چاہیے, اور جتنا زیادہ یہ ایمپلیفائی کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ دس از واٹ دے ایکچولی ڈو. یہ پہلے اس طرح کا ایک فالس فلیگ کرتے ہیں کسی بھی لیول پہ, چاہے لو کاسٹ ہو اور اس سے کچھ بھی نہ ہو, لیکن پرسپشن تو کریٹ کرتے ہیں. اور دین ان کے جو ماؤتھ پیسز والے میڈیا ہاؤسز ہیں, ریپبلک ٹی وی آپ دیکھ لیں, انڈیا ٹوڈے دیکھ لیں, NDTV دیکھ لیں, بہت سارے چینلز ہیں, وہ پہلے سے ہی لے کے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ان کو پہلے ہی پتا, وہ پہلے سے پاکستان کا نام لیں گے, ادھر ادھر نام, ان کو پہلے رٹایا ان کے پاس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے, اور فیصلہ بھی دے دیتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کا میڈیا ان کو دیکھتا ہے, اور وہ ان کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں انڈین میڈیا کے, کہ یہ کتنے ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں, کہ ابھی تک نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی آف انڈیا, نیشنل سیکورٹی گارڈز, جو دو میجر ایجنسیز آف مطلب ہیں انڈیا جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, انہوں نے ابھی تک ایک مطلب اتنی سی بھی بات فائنلائز کر کے, یا انیشیل رپورٹس بھی ابھی تک انہوں نے ڈی کلاسیفائی نہیں کی, نہ ہی ڈسکس کی ہیں. تو ان کو پہلے ہی ساری آپریشنل ڈیٹیلز پتہ ہیں کہ کس طرح جموں کے اسٹیشن کے اندر یہ کام ہوا. سو دیٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی ان کو ایک ساتھ فیڈ کرے ایک ہی طرح کی انفارمیشن. I'm sorry, اماد بھائی, just a second, سب اپنا DM چیک کیجیے گا پلیز. اچھا, مجھے ایک میسج آیا ہے کشمیر سے, میں وہ بتا دوں, پڑھ کے بتا دوں. جی بتا دیں. اچھا, وہ یہ ہے, ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں آپ کو. India deployed Assam regiment in Kashmir. RR is with CPRF kilo team. Means paramilitary forces are PR, Rashtriya Rifle, CPRF. On borders they move Assam regiments. In military, glass means war. When they move 10 brigades, standard military language means war. Here they move 25 brigades. Means either we are fools or we are pigeons. Politicians will fly away, and this happened after 5th of August, and Modi will use it near election.
अब I don't know ये क्या इस पर क्या सच है. एक्चुअली देखिए जो ब्रिगेड्स मूव हुए हैं ना वो उन्होंने लद्दाख में मूव किए हैं और इट इज मोर रिलेटेड टू द चाइनीज LAC वाले कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ना बिकॉज वैली के अंदर उन्होंने मतलब आर्टिलरी ला के तो नहीं बिठा देनी 10 ब्रिगेड्स या 4 ब्रिगेड्स की या 5 ब्रिगेड्स की क्योंकि मेजरली उन्होंने अपनी 1 कोर जो स्ट्राइक कोर है उसमें से अपने जो सपोर्टिंग आर्म ब्रिगेड्स हैं वो निकाले हैं यानी आर्टिलरी निकाली और LAC पे लेके गए तो वैली के अंदर तो 5 या 6 आर्टिलरी ब्रिगेड ले जाने का कोई मकसद ही नहीं है ना वहां पे तो स्मॉल आर्म्स से ज्यादा ये काम चलाते हैं जरूरत पड़ने पे कुछ भी करेंगे लेकिन फिलहाल ऐसे ही उनका काम चलता है तो ये तो लद्दाख की तरफ जो लेके गए हैं वो LAC के पर्सपेक्टिव से उसको लेकर गए हैं लेकिन जब ये 5 अगस्त हुआ था तो इन्होंने जो कंपनीज ऐड की थी वो CRPF की ऐड की थी एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज CRPF की भी ऐड की थी और राष्ट्रीय राइफल की भी की थी तो लेकिन ये हमारे जो भाई दूसरे बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. अच्छा मैं आपको इसी का जवाब दे देती हूँ. Not half in Ladakh, half at CFL also. Artillery 10th Division is deployed at Lipa, Tagder and Khantawali. जी. Anybody would like to respond to it? मेरी आवाज आ रही है वुल्फ? मुझे तो आ रही है आवाज आपकी. हाँ तो मैं ये बता रही हूँ इनके वो बीच में कोई कश्मीरी हैं वो सुन रहे हैं तो वो मुझे उधर की वहाँ की सिचुएशन बता रहे हैं तो मैं साथ साथ आपको पढ़ के बता रही हूँ. सो जस्ट इसका ये जो भी जिनको भी पता है जो कश्मीर से हैं मुजम्मिल आपको पता होगा वुल्फ आप तो हो आपको इन चीज़ों का आइडिया है तो ये क्या सिचुएशन है. मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है ना इतनी डिटेल्स और इतना कुछ तो एनी वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट. पता नहीं उनको आवाज आ रही है कि नहीं. Which means they are targeting Muzzafarabad. चलिए ठीक है आप लोग carry on with your talks ठीक है. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? जी वालेकुम अस्सलाम. Yes. Oh, thank you. I just joined just now, and I just heard a few things. What I know is that because I was reading as well, that basically yes, they are planning to target Muzzafarabad, but first they want to target Wadi, like Valley Lipa, and there is a lot of like army on that side because if you all do know that Lipa Valley was a part of India till 1971. And in the war in 1971, Pakistan actually took over it, and it's on the height. And because it's on the height, it's on the ideal place that if India takes it, like they can really control the valley. So they have been trying from a long, long time to actually take it back. Because at the moment, because Pakistan has like Lipa Valley, so that side is quite beneficial for Pakistan. Like they can easily keep an eye on that side and they can deal with Indian army. That's what I actually know at the moment. If anybody else would like to take on, because I don't know much about the military, so I just know a few things that I do read. But I can talk about other things. So if somebody would like to carry on from there, I don't mind. Thank you. Sorry, Mariam, I didn't ask you. I didn't hear. आप कुछ पूछ रही थी? You wanted to know something? Maybe I can. Maybe I know something about it. जी रेहाना, आप who's asking the question? रेहाना? अच्छा sorry, मैं वही कह रही थी कि ये अब लेटेस्ट वहाँ की जो है मैं आपको वहाँ की लेटेस्ट बात बता रही हूँ कि ये है तो इसका अब क्या है? इसका मेरे ख्याल से अभी जो मुजम्मिल भाई बात कह के गए हैं ना और बाकी भी स्पीकर से ही बात कर रहे थे कि देखें वो पैनिक कर रहे हैं. अभी आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि रशियन प्रेसिडेंट इज आल्सो विजिटिंग पाकिस्तान एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स द फर्स्ट टाइम. सो यू कैन इमेजिन कि जो रशिया हैज बीन अ वेरी क्लोज एलाई टू इंडिया फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड बिग सपोर्टर एज वेल. सो प्रेसिडेंट नॉट जस्ट सम ऑफिशियल, नॉट जस्ट सम मिनिस्टर, इट्स एक्चुअली द प्रेसिडेंट. सो आप ये मत समझे
कि सिर्फ इंडिया पैनिक हो रहा है, अब आप समझें कि इस वक्त पूरी दुनिया पैनिक हो रही होगी, आप यूएस पैनिक हो रहा होगा, यूरोप पैनिक हो रहा होगा, इंडिया पैनिक हो रहा होगा. दिस इज नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट. तो हमें इस आप अगर किसी भी बात को समझना चाह रहे हैं तो आप इस बात को अपने सामने जरूर रखें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिस्टर्बेंस नहीं होती है, लेकिन वो उसको एज सच डिस्टर्बेंस शो करने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू जैसे कि भाई अगर ये हो, जस्ट द लाइक दे ट्राई टू बुली कि well if you will try to do that then we have this option as well if you are gonna go that direction then we can use this option. So everything, sometimes we shouldn't get affected by the things. हमें बाज़ दफ़ा चीज़ों से उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ड्रामेटिक इफेक्ट ज़्यादा दे रही होती हैं, असल में उनके अंदर कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है. और हमें अपने मुल्क पे और अपने मुल्क की फोर्सेस पे और इंटेलिजेंसेस पे अगर इफ़ दे आर नॉट वरीड देन वी शुड एज वेल. और आप जो आपसे बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ मरियम कि वो आप वहाँ से बात कर रहे हैं और मैं उनका पैनिक और उनकी परेशानी बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन आप उन्हें ये ज़रूर बताएं कि वो किसी भी चीज़ को ना ग्लोबल उसमें जाके ज़रूर देखें. और अगर उन्होंने आज तक हम पे भरोसा किया है तो आगे भी ज़रूर रखें हम पे भरोसा कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा. मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन ऑब्जर्वेशन कि इट्स मोस्टली सारी थिएट्रिक्स है, मोस्टली सारी ड्रामेटाइजेशन है इंडिया की तरफ से. इसके अंदर कुछ नहीं है. दे आर वे मोर वरीड एंड मेस्ड अप अबाउट चाइना सिचुएशन कि वो कुछ और भी इस वक्त सोचे हैं. उसके बाद रशिया इज लाइक द आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाएगी. सो आई डोंट थिंक सो दे रियली शुड. आई मीन इंशाल्लाह इट विल नॉट बी एनीथिंग वेरी वरिंग. That's what I think, because मैं भी वो पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि it's a big huge development actually. और दूसरा वो क्या कहते हैं, आप ये देखें ना हमारे अफगानिस्तान की साइड से भी एकदम से वो एक्टिव हो गए, आपने नोट किया है? ये बहुत बड़ी ये टोलो न्यूज़ एग्जैक्टली वो लगे हुए हैं बात, मतलब वो इतनी वो हमारी मतलब. मैम मेरी बीच में आवाज कट गई थी, मैं बोल नहीं सका. आप जो बात करी थी ना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की, तो देखिए ये मैंने पहले भी कहा कि जिस डिवीजन की आप बात करी है ना, ये बेसिकली जो चिनार कोर है ना, इनकी 15 कोर दैट डील्स विद द कश्मीर, चाहे वो कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय राइफल्स हो, चाहे LOC हो. तो उसमें 19th इन्फेंट्री डिवीजन और 28th इन्फेंट्री डिवीजन उनकी साइड से LOC को हैंडल करता है ना, जो इन्फेंट्री के डिवीजन है. तो आई एम नॉट श्योर कि a third infantry division would be added in Chinar Corps. It doesn't make sense from military perspective. तो जो स्ट्राइक कोर में से 10 डिवीजन गया था वो मेरे जहां तक हमने सुना था तो इट वेंट टू लद्दाख, और उनके जो इन्फेंट्री जो उनके आर्टिलरी ब्रिगेड्स थे वो भी. तो 19th और 28th इन्फेंट्री डिवीजन जो विच इज अंडर Chinar Corps, I think they are the only division that are deployed on LOC. So it doesn't make any sense that a third infantry division would be added to 15 Corps. As far as I think. Can I say something about R&R? Yes, of course, ma'am. Ma'am, acha, it's ma'am. Ma'am, one thing more. Do you happen to know about the deployment of 15 Corps, Chinar Corps, and how they are deployed? No. A little bit basics. No, I just know a lot about RR because I worked in remote areas, and that's where they are. Okay. The first thing I want to say, and I didn't understand a lot of what you said and the other people. I only understand about 30% of Urdu, but they are paramilitary, but they are especially trained only for counterterrorism deployment and actions. And unlike the CRPF, which is a police force under the Home Ministry, RR is under the Defense Ministry, and really more part of the regular army. But what I wanted to say, why they tend to be effective is because they have something called the Indian Territorial Army attached to them. Have you ever heard about that? Are you talking about BSF?
No. The Indian Territorial Army is actually, ma'am, Indian territorial armies are basically they call territorial armies all their paramilitary forces are called the territorial armies, like the industrial force, Indian industrial force, and things like that. No, I'm sorry. The Indian Territorial Army in Kashmir is locals only. They have no police training. They join the army, but as special units, they are not even in almost all of them are not in uniform, because they are primarily trained to be among locals and act as intelligence and informants. But they are attached to the R&R. So, this is something that I've tried to explain to a lot of Pakistanis I know, and they didn't know. But it makes them, they use locals for information, and that's that's how they get tipped off. So I just wanted to add that about the RR, but they are not ever deployed at the LOC to assist with regular army operations against Pakistan or along the LOC. They are specifically in remote areas for counterterrorism operations. Well, Karen, they've got already 1 million army forces personnel over there to counter terrorism and all that. The territorial army is generally forever. अच्छा, अब मैं अपने एनालिसिस देती हूँ इस पे, जो अगर मतलब जो मेरी भी तो कोई राय है, मेरे ख्याल से इंडिया जो है ना, वो आपको पता बहुत ज्यादा कनिंग है, और वो क्या करता है, वो आपको दिखाता कोई और साइड है, ठीक है, और एक्शन कहीं और लेता है. द वे दे हैव पुट देयर वो जो 50,000 उसने जो लोग वहां पे उसने लगाए हैं चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है, उधर लगाए हैं कि ताकि उधर से उनको वो टैकल कर सके फ्रॉम दैट बॉर्डर, फ्रॉम दैट साइड. एंड और ये जिस तरह ये सारी डिटेल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली अभी, तो दिस मीन्स दे गोना अटैक, ठीक है, और उनको अमेरिका इज पुशिंग देम फॉर वॉर एंड CPAC अगेंस्ट CPAC. और ये हमारा जो है कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, इसका तो उन्होंने कब से ही कहा हुआ है कि वी विल डू दैट. ऑल्सो मोदीज इलेक्शंस आर ऑल्सो कमिंग, प्लस उधर से उन्होंने हमें दूसरे बॉर्डर पे बिजी कर दिया है, वो टेररिज्म और ये वो सारा कुछ करके. अभी CB में हुआ है, कल हमारे शहीद हुए थे सारे, तो उधर, और वो प्लस वही मैं आपको बता रही थी इंटरनेशनल मीडिया, और लाइक अभी वो गनी भी गया था अमेरिका, तो सारा वो क्या कहते हैं अबाउट तालिबान के अगेंस्ट, इवन इनके जितने भी आपके वो रिपब्लिकन्स हैं और वो जितने भी हैं इन द US सेनेट और वट एवर, तो उन्होंने काफी वो पुश कर रहे हैं. इवन द मीडिया इज पुशिंग के भी उधर से अभी अमेरिका ना निकले. यहाँ तक बात आ रही कि UN, यानी कि वो वाली जगह फिर एकदम से हीटेड होगी वो वाली साइड. तो ये जो बनिए होते हैं, जो हिंदू होते हैं ना, ये ऐसे ही काम करते हैं कि दुनिया इधर उधर बिजी होती है और ये चुप करके बीच में से अपना काम कर देते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड इनकी जो स्ट्रेटेजी कैसे होती है, ठीक है. तो दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज अगर टेररिज्म के लिए है, ऐसी चीजों के लिए है, तो वो तो देव गॉट 1 मिलियन आर्मी ओवर देयर. अब वहां पे टेररिज्म क्या, ठीक है ना. तो दे हैव बीन डिप्लॉइंग फोर्सेस ओवर देयर सिंस आफ्टर 5th of August. वो कर रहे हैं. उससे पहले वहां पे जो भी टनल्स बनाते थे, डैम्स बनाते थे, जिस पे फिर चाइना आके ऊपर से आ गए हैं लद्दाख में. तो ये सिचुएशन है इस वक्त, इट इज रियली हीटेड अप, और आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट. दीज आर माय एनालिसिस. मतलब कभी भी दुश्मन की चीज को ना, हम दुश्मन की कभी भी चीज को या चाल को ना हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते ना. वी हैव टू सी ऑल द ऑप्शंस एंड ऑल द द सिनेरियोस, ऑल द आप ये बताएं कि जो उनकी चाइना के साथ डिप्लॉयमेंट है, या जो डिप्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, यू थिंक कि दे आर गेटिंग रेडी फॉर द राइट वॉर? मतलब इंडियंस को ओवरग्रेड करी है चाइनीज के आगे. पता क्या, नहीं मैं आपको बताती हूँ इंडिया को अमेरिका पुश कर रहा है चाइना के अगेंस्ट. नहीं, बट द थिंग इज पुश करता है. इंडिया डजंट वांट टू फाइट, इंडिया डजंट वांट टू फाइट. बात ये है, लेकिन वो अमेरिका पुश कर रहा है. मैं आपको चीज बताता हूं, देखिए मैम, जो एक्चुअली इंडियंस तो देखें आपको मैं चले थोड़ा सा मैं एक चीज बताता हूँ. चाइना की बात कर लेते थोड़ी. देखें, आज से ना 62 से लेके आज तक
2020 پچھلے سال تک. تو انڈیا کو تو ایل اے سی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نارتھ کی بات کرتے ہیں, یعنی چائنا اور انڈیا. جب ہم ایل او سی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی. ٹھیک ہے, ایل اے سی ایل او سی, ایل اے سی ایل او سی, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بات ہے ایل اے سی کی. جی ٹھیک ہو گیا, تھوڑا سا لوگوں کو کلیئرٹی رہے گی نا بات کرنے میں. اب کیا ہوگا کہ 2020 کے سے پہلے آپ اگر ان کا کوئی بھی انالیسس لے لیں, انڈین جو آرمی ہے اس کی ڈپلوائمنٹ لے لیں, تو ایل اے سی پہ تو یہ بڑے ٹھنڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا, کوئی چکر ہی نہیں تھا. آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ وہاں کتنے پوری ایل اے سی پہ کتنی مطلب ماؤنٹین ڈویژنز میں آپ لے لیں ان کے, تو آپ مجھے بتا دیں کتنی آرٹلری ڈپلوائڈ تھی, ان کی کتنی میزائل ریجمنٹس ڈپلوائڈ تھیں. یہ تو وہاں ٹھنڈ رکھ کے بیٹھے تھے, سارا زور ہی ان کا ایل او سی کے اوپر تھا. یہ تو جب پچھلے سال ان کو چائنا نے آ کے ہلا دیا پورا, ان کی بہت ساری جگہوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, ان کو مارا, تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہی کیا. اب دیکھیں جو ملٹری ڈپلوائمنٹ یہ جو ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر ہوتی ہے نا, اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے جی اپنے بریگیڈ کی آرٹلری یہ منہ اٹھایا اور آپ اوپر چلے گئے. آپ کو ایون جو ہووٹزرز یہ لے کے گئے ہوں گے اوپر یا بوفرز لے کے گئے ہوں گے, تو یہ اس کو پہلے اس کے مطابق, اس ٹیمپریچر کے مطابق یہ ان کو کی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی, ہر چیز کی, ایک چیز کی. ایون ایک ان کی جو رائفل ہے اس کی, یہ کون سی رائفل, ان کی اسٹینڈرڈ ایشو رائفل G2 ہے, وہ نہیں چلے گی اس اوپر -30 پہ -40 کے اوپر, وہ چلنی نہیں ہے. وہاں کے ویپنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ جب گولا فائر ہوتا ہے تو وہاں پہ تھن ایئر ہے, وہاں پہ ہر چیز جمی ہوئی ہے. وہاں پہ تو جب وہ فائر کرے گا تو اس کی ٹریجیکٹری کچھ اور ہوگی, اس کی ہر چیز ہی چینج ہو جائے گی اس تھن ایئر کے اندر. اور دوسرا آپ امیجن کریں کہ جب ڈپلوائمنٹ ہوتی ہے نا اور ایسکلیشن ہوتی ہے, آپ دیکھیں انڈیا اور چائنا کی ایسکلیشن ہے اس وقت, یعنی دونوں کے دونوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی وہاں پہ سکون سے اب نہیں بیٹھے ہوئے. جب ایسکلیشن ہوتی ہے اور ایسکلیشن میں آپ نے اسٹے کرنا ہے, تو اتنے ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر آپ کو ایک پورے ایکو سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی توپے لے کے کھڑے ہوئے, پورا ایک ایکو سسٹم چاہیے ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر. یعنی آپ کی آکسیجن کے سسٹمز, آپ کی میسنگز, آپ کی روڈز, آپ کی لاجسٹکس, آپ کی کائنیٹک وارفیئر کی اکوپمنٹ, آپ کا نان کائنیٹک اکوپمنٹ, آپ کی جو ڈومینز آف وار ہیں وہ چینج ہو گئی ہوئی ہیں. کیونکہ دیکھیں انڈینز جو ہیں وہ ابھی تک لینئر بیٹل فیلڈ کے اوپر ہیں, پرانے زمانے کی ان کی تھنکنگ ہے. اگر نہ ہوتی تو یہ جو ایون آپ دیکھ لیں ڈرونز کا بھی شور مچا رہے ہیں, خود ان کی پوری ڈیفنس انڈسٹری شور مچا رہی ہے کہ جی ہمارے پاس اینٹی ڈرون جتنے سسٹمز ہیں وہ کیوں نہیں ہے ہی نہیں, انہوں نے لیے ہی نہیں ہے. یہ وہی قدیم زمانے کی باتیں کریں. دیکھیے چائنا کے لیے آرٹلری لے کے جا رہے ہیں. کیا چائنا نے آرٹلری کا جواب آرٹلری سے دینا ہے؟ دے آر ایکچولی پریپیئرنگ فار اے رانگ وار. چائنا کی جو کائنیٹک کیپیبلٹیز ہیں نا in domains of war, they are not as linear as the Indians are projecting or Indians are assuming. They know that. اب دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل ان کی راکٹ فورسز ہیں, وہ آپ کی ان کی آرٹلری کا جواب راکٹ فورسز سے دیں گے. یہ میں آپ کو ایک لینئر بیٹل فیلڈ میں بتا رہا ہوں. دے آر ناٹ گوئنگ. اس کے بعد جتنی ان کی نان کائنیٹک وارفیئر ہے جو کہ وچ از مور ڈینجرس, جس کو اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا ہوا انڈینس نے, وہ اس کا کیا ہے, الیکٹرانک وارفیئر ہے, ان کی سائبر اسپیس وارفیئر ہے, ملٹیپل ہے, اینڈ دے آر سو, اور بہت کچھ ایسا ہے وچ از ان نون. بیکاز چائنا ایک اوپن نہیں ہے کہ آپ کو سب پتا ہے ان کے پاس کیا ٹیکنالوجیز ہیں, واٹ کائنڈ آف ڈرونز آر دے گوئنگ ٹو یوز, اور وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے. Nobody knows what they have. You know, there's a very certain kind of. آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو آکسیجن اتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے, ان کے پاس ان کے پاس تو پورے سسٹمز آف آکسیجن ہے. وہ پیچھے سے اپنی پائپ لائنز لے کے آئے ہوئے پوری چیزوں کی, وہ اپنی ہر چیز لے کے آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ وہ اپنا سارا اکوپمنٹ, اپنا پورا ایکو سسٹم ہے, وہ وہاں بیٹھے رہ سکتے ہیں, 1 سال بھی بیٹھ رہے ہیں. یہ تو جم کے مرتے رہیں گے وہاں پہ, اپنی آرٹلری کی گنوں کی, یہ اپنی گنیں ہی صاف کرتے رہیں گے. تو وہ یہاں پہ پریپیئر, جب آپ دیکھیں جب ڈوکلام ہوا تھا تو یہ بڑے خوش ہو کے چھلانگے مارتے انڈینز آگے کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا, ہم نے اس سے بات کر لی ہے. بٹ
but mind you, the Chinese never left that place. وہ آرام سے اپنا کام کرتے رہے, اپنے ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے رہے. So high altitude warfare کے اندر development of ecosystems is very important, and Chinese have already done it, and they have multiple layers and multiple domains of war Indians کے against. So Indians تو ایک مطلب ایک totally they are preparing for a wrong war. I heard that even use some microwave laser beams اور پتہ نہیں کیا جس سے وہ بھاگے تھے. جی مطلب these are just few things that are known. China has the kind of capabilities, especially in terms of non-kinetic warfare. They are unknown things they have. تو بعد میں آپ سے ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ جی سر. یہ چائنیز کا کہتے ہیں نا کہ زیادہ تر چیزیں کھا جاتے ہیں جو چیزیں چلتی پھرتی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ پجید بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بالکل کھاتے ہیں, فیوریٹ چیز ہے ان کی. آپ کی سوچ ہے کہ چائنا جو ہے واقعی یہ جو عماد بات کر رہے ہیں نا. اچھا لیٹ می ٹیل یو, میں آپ کو نا لے مین لینگویج میں بتاتی ہوں, عماد تو پھر تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. اچھا, انڈیا ہیز ناٹ بین ان اے سچویشن آف وار ایز سچ. انہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی. ان لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اف یو ہیو نمبرز یو کین ون اینی وار. یہ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی ہیں کہ آپ 4 بندے زیادہ کھڑے کر دو ہمارے سے تو آپ کو لگے گا آپ جیت سکتے ہیں. دے کین نیور ون اے وار اگینسٹ چائنا, دے کین نیور ون اے وار اگینسٹ پاکستان. ان لوگوں کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ یہ لوگ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں جو جھوٹ کی بنیاد رکھیں گے, میڈیا یوز کریں گے, دے یوز انفلوئنشلز, اور جھوٹ کی بنیاد رکھ کے دے تھنک دے آر گونا ون ایوری تھنگ. ٹو سم ایکسٹینٹ یہ لوگ اس چیز پہ سکسیس اپنے ببل کے اندر لے لیتے ہیں. جیسے ہم نے یہ ابھی جو کیا نام ہے ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا, ہم لوگ جانتے ہیں کہ وی وان دا وار, وی وان دیٹ ڈے, کیونکہ ہم نے ان کا بندہ پکڑا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو اتنا کیا کہتے ہیں نیشنلائز کر دیا کہ بھائی ہمارے بندے نے ان کا F-16 گرا کے اپنا کام کر کے اینڈ ہی کیم بیک. اور پھر یہاں تو وہ بندہ جو ہے نا چائے پی کے بڑا خوش ہو کے گیا, بٹ وہاں جا کے آپ اس کے بھی بیان سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے انہوں نے تو واقعی کوئی جنگ جیتی ہے. اینڈ آئی ایشور یو کل کو یہ اپنی جنریشنز پہ جا کے بتائیں گے دیٹ وی ڈڈ دس with Pakistan and we bombed. ہم نے ان کے وہ کیا نام ہے ہمارے تو 2-4 درخت مار دیے تھے انہوں نے. وہاں جا کے انہوں نے ساری دنیا کو ایک اپنی خبر دینی ہے کہ ہم نے ان کا اتنا بڑا اڈا جو ہے وہ بم بلاسٹ کر دیا, اتنے لوگ ان کے مار دیے. اینڈ یہ نیریٹو ان لوگوں نے اس طرح سے دیا ہے جیسے یہ لوگ ہی سچے ہیں. they have no facts, they have no experience of a war. ان کے پاس صرف باتیں ہیں, صرف جھوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو ابھی بات مریم کر رہی ہے نا, ان کو جو میسج آیا مجھے تو لگتا ہے یہ بھی صرف ایک ڈائیورژن ہے, یہ ایک صرف ڈسٹریکشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ وی ہیو ریئلی گڈ انٹیلیجنس ایجنسیز. ابھی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی ہماری ساری ایجنسیز کی جس کو ہیڈ کیا تھا عمران خان نے. اینڈ سنس عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا انپریسیڈنٹڈ اٹیک لیا ہے, اس کے بعد جو ریپرکشنز ہونے ہیں نا ہمارے لیے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایجنسیز کی جو میٹنگ ہوئی ہے, آئی ایم شیور اس پہ کام ہو رہا ہے. اینڈ وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ ٹو کم ابھی ان کمنگ ڈیز. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, اچھا یہاں پر کیرن واز ٹاکنگ اباؤٹ یہ الیکشنز جو کشمیر کے ہیں, یہ جو ان کی امپورٹنس ہے اس وقت کہ پورے کشمیر کو اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. میم سعدیہ, میم ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ بیفور کہ آپ اگلے ٹاپک کی طرف جائیں الیکشنز کی طرف, ایک چیز آپ نے کہی بڑی صحیح ہے کہ جی یہ فالس نیریٹو کرتے ہیں اور اس کو بڑا پروپیگیٹ کرتے ہیں. لیکن میم بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے اصلی نیریٹو کو یا جو اصل میں ہوا ہوتا ہے ہم تو اس کو بھی نہیں ہمارے لوگوں کو پتا ہوتا. ہمارے لوگ تو اپنی جو لوکل پالیٹکس ہیں اسی سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے. مطلب انفارچونیٹلی ہمارا سورس آف انفارمیشن ہماری لوکل پالیٹکس ہوتی ہے. میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں ذرا سا میم مجھے موقع دیجیے گا. دیکھیے اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی ہیو ٹو سے. دیکھیے میم کارگل وار ہوئی,
آپ لوگوں نے سب نے آج تک اس کے بارے میں سنا کہ جی وہ سب کہتے ہیں جی وہ یہ غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, اور پھر انہوں نے واپس بھی لے لیا. مطلب جھوٹ. اچھا کارگل میں ہم چلے گئے تو ہم گناہگار ہو گئے ہیں. اچھا وہ 84 میں 72 میں وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, شملہ کا اگریمنٹ, ٹھیک ہے. اب وہ اگریمنٹ پڑھیں, اس اگریمنٹ میں ہر چیز کلیئرٹی میں لکھی ہوئی کہ ہم آئندہ کوئی کام یونیلیٹرلی نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی سوورینٹی کا خیال کریں گے, سارا کچھ سائن کر کے 84 کے اندر آپریشن مغدود کر کے سیاچین کے اندر گھس گئے, ٹھیک ہے. یہ اگریشن کس نے کی؟ اچھا تب ٹھیک ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا. ہماری قوم میں سے میں کہتا ہوں 1% لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ سیاچین آپریشن کیا ہوا اور انڈیا نے کیا زیادتی کی ہمارے ساتھ, پتہ ہی نہیں ہوگا. میں بیٹ لگاتا ہوں یہی نہیں پتا ہوگا کہ سیاچین کہاں پہ ہمارے لوگوں کو. ہمارے جو پچھلی جنریشن تھی اس کے جو دانشور تھے یا اس کے جو یعنی جرنلسٹ تھے, یہ کبھی ضیاء ایوب سے باہر نکلے؟ انہوں نے کبھی اپنے ملک کو پروٹیکٹ کیا؟ انہوں نے کبھی ہمارا نیریٹو یا سچائی, ہماری ہسٹری کبھی کسی کو بتائی؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا میم کہ ٹائیگر ہل جو انڈیا نے واپس لی تھی, اس کے علاوہ 5353 ریبر 1 اور 4 اور ہلز ہیں جو ہم نے کیپچر کی تھی, وہ تو آج تک ہمارے پاس ہی ہیں. کسی نے بتایا کہ آج تک 5353 تو ہم روڈ لے گئے ہیں اپنی, جو ہم نے اس وقت کیپچر کی تھی. تو ہماری سائڈ آف دا اسٹوری, آخر یہ کون لوگ ہیں جو ہماری سائڈ آف دا اسٹوری ہسٹری میں ہمیں نہیں بتاتے؟ 71 میں ہمیں الزام ٹھہرا دیتے ہیں. یہ نہیں کوئی بتاتا کہ وہ تو 66 میں ہی مجیب الرحمان جو تھا وہ 6 پوائنٹ ایجنڈا لے کے آ گیا تھا, which was never short of independence. یہ کوئی نہیں بتاتا, سارے وہیں سے شروع کر دیتے ہیں اپنی سٹوری. تو ہمارے ہسٹورینز ایک غلط پرسپیکٹو سے کیوں ہماری جو نیشن ہے اس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں ہر بارے میں, اور نہیں بتاتے ہر الزام ہم نے کیوں کھانا ہے. اور یہ بھی نہیں بتاتے. I just want to میں آپ کو بڑی ضروری ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں لوگ بہت کچھ بات کرتے ہیں نا, عوامی لیگ. کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ عوامی لیگ ہے کیا؟ اس کا نام تھا مسلم عوامی لیگ, یعنی یہ مسلم لیگ کی ایک جنا برانچ. حسین شہید سہروردی ہمارے پرائم منسٹر تھے جو کہ بنگال سے تھے, انہوں نے یہ بنائی. اور بعد میں آپ امیجن ان کی تھنکنگ امیجن کریں کہ 50s میں انہوں نے اس اپنی پارٹی کے اندر سے جنا اور مسلم کا نام نکال دیا. آپ ہسٹری چیک کر لیں, آپ یہ بتائیں اتنے شریف تھے, انہوں نے کیسے یہ کر دیا؟ اور ہم اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے قائد اعظم کے بعد پہلا گورنر جنرل کس کو بنایا؟ بنگال سے تھے, خواجہ ناظم الدین. اس کے بعد سہروردی صاحب کہاں سے تھے؟ بنگال سے. اور یہ وہ تھے جو 1947 سے پہلے جنہوں نے جو انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش چاہتے تھے, یہ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر ہیں, اس کے چیف منسٹر رہے ہیں 1947 سے پہلے. ان کو چیف منسٹر, ان کو پرائم منسٹر بنا دیا. بوگرا صاحب کون تھے؟ بنگالی, آپ کے پرائم منسٹر تھے. انہوں نے 1 یونٹ کہا کہ 1 یونٹ بنا دے. اچھا اس کے بعد سکندر مرزا صاحب جنہوں نے پہلا مارشل لا لگایا, پہلا مارشل لا جو ہمیں بتایا تھا ایوب خان نے لگایا. او بھائی نہیں, ایوب خان نے لگایا, پہلا مارشل لا سکندر مرزا نے لگایا. کون تھا؟ بنگال سے تھا, he was from Bengal. اور he was not even a politician, he was a bureaucrat, he was joint secretary, born in 1899, he was a joint secretary in 1947 اور جوائنٹ سیکرٹری تھا. اس کے بعد ہی واز اپوائنٹڈ, وہ ان کو لے کے یہی لوگ اوپر لے کے آ گئے. تو سارے تو یہ بنگال سے تھے. ہمارے کس کو حکومت ملی؟ مجھے بتائیں نا. ایک لیاقت علی خان تھے بیچ میں, اس کے علاوہ کس کو حکومت ملی؟ اور یہ اگر اتنے شریف تھے تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنی لینگویج موومنٹ شروع کر دی, قتل و غارت شروع کر دی. بوگرا صاحب اپنا انہوں نے لاہور کے اندر مارشل لا لگا دیا اس وقت. یہ ایوب خان سے بہت پہلے کی بات ہے. تو یہ کر کیا رہے تھے ہمارے ساتھ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی الٹا. اور پھر اس کے بعد سکندر مرزا صاحب جو کہ بنگال سے تھے, انہوں نے مارشل لا لگوا دیا پہلا, کیونکہ انہوں نے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے تھے وہ آگے. اچھا اس کے بعد یہ شروع سے, اچھا مجیب الرحمان صاحب تو شروع سے ہی بنگالی نیشنلسٹ تھے. ان کے مینٹور کون تھے؟ سہروردی صاحب جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں, یہ ان کے مینٹور تھے. اور یہ عوامی لیگ یہ انہوں نے بنائی. پاکستان بنتے ہی انہوں نے مسلم لیگ کے یہ پیچھے پڑ گئے سارے. انہوں نے بنگال کے اندر کتنی پارٹیز نہیں بنا لی. یہ پارٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ
قائد اعظم سے محبت کرتے تھے, مسلم لیگ سے کرتے تھے, کیوں انہوں نے ریپبلکن پارٹی بنائی اور کیوں انہوں نے یہ والی پارٹی بنائی جس میں سے انہوں نے جنا اور مسلم نکال لیا؟ آپ چیک کر لیں کہ جو عوامی لیگ ہے اس کا پہلے نام کیا تھا. شروع سے ہی یہ اپنا نیشنلزم پروموٹ کر رہے تھے, اور یہ پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. مکتی بانی نے یہی کر دیا. مکتی بانی بھی بنگالی تھے نا میڈم, تھے نا بنگالی. تو 19 سے آپ کیسز پڑھیں جو اگرتلہ ہے وہ اس میں آج ایکسپٹ کرتے ہیں, ان کے شوکت علی نام ہے, آپ دیکھیں ان کے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں بنگلہ دیش کے 2010 میں, انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم تو پہلی را کے پاس چلے گئے تھے, مجیب الرحمان اور یہ سب کے سب, کہ ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے. 1966 میں انہوں نے 6 پوائنٹ ایجنڈا نکالا تھا کہ ہمیں سوورینٹی چاہیے. تو یہ بات 70 کی نہیں, یہ شروع سے ہی مطلب ان کو سکون نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ ٹریننگ کرتے رہے, اور آرمی نے تو آپریشن سرچ لائٹ بڑا لیٹ کیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ بنگالی جو اس طرح کے تھے یہ ٹرین ہوتے تھے, ان کے پاس اٹالین ہووٹزرز گنز تھیں جو انڈینز نے ان کو دیں, ان کے پاس ڈگلس CH جہاز تھے جو انہوں نے ان کو دیے. یہ کوئی عام وہ نہیں تھے, ان کے پاس بڑا اکوپمنٹ تھا. اور پھر یہ کیا کرتے تھے, یہ جو بہاری تھے, جو پاکستانی تھے, ان کے گھروں میں ایک پوسٹل کالونی تھی, ٹھیک ہے, اس پوسٹل کالونی کے اندر یہ گھس گئے اور انہوں نے پوسٹل کالونی کے اندر لوگوں کی فیملیز کے دروازے توڑ کے ان کے بچوں کو بند کر کے باہر نکال کے ان لوگوں کو قتل کیا. 5 سال کے بچوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا, یہ ندیوں پہ لے جا کے ندیاں لال کر دیتے تھے. اتنا انہوں نے قتل عام کیا یہ ان بنگالیوں نے, اور یہ جو مکتی بہانی ہے آپ, ٹھیک ہے نا. تو اچھا پھر یہ کرتے رہے. آپ ہسٹری پڑھ لیں, میرپور آپ لکھیں, ڈھاکہ میرپور انسیڈنٹس لکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. انہوں نے وہاں ہزاروں کے حساب سے پاکستانی مار دیے, ان بنگالیوں نے ہزاروں کے حساب سے مار دیے پاکستانی. اور پاکستانی آرمی کے جو آفیسرز ہوتے تھے, ایک آفیسر کو انہوں نے بلایا اپنے میس میں لا کے مار دیا. یہ لوگوں کی مطلب آنکھیں نکال دیتے تھے اور ان کو برے طریقے سے مارتے تھے, اور مرنے کے بعد بھی ان کی بے حرمتی کرتے تھے. یہ کوئی وہ نہیں تھے جتنے اتنے مسلمان, اور الٹا ولن ہمیں پورٹرے کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے ویسٹ پاکستان والے ظالم بڑے تھے. اچھا یہ حالات ہو گئے, لوگ اپنے بچے آدھے مرے ہوئے لوگوں کو لے کر کسی طرح کنٹونمنٹ پہنچے تو فوج کیا کرتی, بیٹھی مرنے دیتی ان کو کہتی اور مارو یار ہمیں. تو نکلے, انہوں نے ان سے لڑے تو الزام لگانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ فوج بڑی ظالم ہے. آپ یہی پڑھیں. اچھا پھر ہمارے دانشور حمود الرحمان کی رپورٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اب وہ پڑھیں جی ظلم کتنا ہوا. ظلم پڑھ لی, کسی نے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کتنے سال. حمود الرحمان کی رپورٹ, ہاں اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو کلاس نمبر کے ساتھ بتا دیتا ہوں. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک پاکستانیوں کو مکتی باہنیوں نے مار ڈالا. یہ تو کبھی کسی نے ہمارے دانشور نے نہیں بتایا کہ حمود الرحمان رپورٹ میں. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ حمود الرحمان رپورٹ کے اندر حمود الرحمان صاحب نے یہ رپورٹ بنائی کیوں, پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہی کیوں. ہی واز اے بنگالی. 1971 وار کے بعد کیا ایک یہ کوئی نیوٹرل بات ہے کہ ایک بنگالی اس رپورٹ کمیشن کا جو ہے وہ ہیڈ ہو؟ نہیں, کوئی نیوٹرل ہونا چاہیے تھا نا. میں نہیں کہتا وہ غلط تھے یا صحیح تھے. The thing is it should have been neutral. اور by his own hand he is writing in the report کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کلاسیفائڈ ہوگی. یہ حمود الرحمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ by the order of the president of Pakistan ذوالفقار علی بھٹو this report will be classified. بعد میں یہ فوج کے پیچھے پڑ گئے کہ فوج نے جی یہ رپورٹ نہیں نکلنے دی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے رپورٹ نہیں نکلنے دی. 3 سال یہ فوج کے انٹرویوز کرتے رہے. 1974 کے سپٹمبر میں یا اکتوبر میں یہ رپورٹ جمع ہوئی پریزیڈنٹ کے پاس. ان 3 سالوں کے اندر پوری فوج کا انٹرویو کرتے رہے. اس کے اندر کتنے اس کے اندر فوج کے جو ہے وہ اس کے اندر انٹرویوز ہیں اور ان کی ٹیسٹمنیز ہیں. وہ 3 سال اپنے انٹرویو کیوں دیتے رہے اگر انہوں نے یہ رپورٹ ہی نہیں باہر آنے دینی تھی؟ دیکھیں نا, اگر میں نے ایک رپورٹ باہر نہیں آنے دی, میں اس کے انٹرویو کیوں دیتا پھر 3 سال؟ تو ہمیں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے نا. اور میم ایک اور بات, آپ اس کا ثبوت یہ نوٹ کریں کہ آج تک جو پرو پاکستانیز جو بہاریز بنگلہ دیش میں تھے ان کو مارا تو مارا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ ان کے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے انڈین, سبھاش بوسے, شاید آپ کو ان کا نام پتا ہو, سبھاش بوس. ان کی پوتی نے کتاب لکھی ہے
جس میں وہ ان کی اٹروسٹیز بتاتے ہیں جو بنگالیوں نے کی تھی ہمارے ساتھ. اور آپ اس کو بھی چھوڑ دیں, میں آپ کو ایک آج کا پروف دیتا ہوں. کیا آج بھی وہ جو بہاری تھے جن کو انہوں نے مارا, اگر یہ نہیں ہوا تھا تو آج تک ان بہاری آج تک لاکھوں کی تعداد میں وہاں جنیوا کیمپس بنے ہوئے ڈھاکہ میں, وہاں پہ اندر وہ برے حال میں رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. وہ بنگلہ دیش میں پاکستان بننے کے بعد بنگلہ دیش میں آئے تھے کیونکہ اس وقت تو پاکستان وہ بھی تھا یہ بھی تھا, انڈیا کے اس سائڈ پہ بہار اور یو پی سے یہ نزدیک پڑتا تھا تو وہ ادھر آ گئے تھے. جو پنجاب اور اس سائڈ پہ دہلی والے لوگ تھے وہ ادھر ویسٹ میں آ گئے تھے, تو ان کے لیے تو وہ بھی پاکستان ہی تھا جیسے ادھر والوں کے لیے پاکستان تھا. تو وہ تو ان کا پارٹ تھا. تو یہ بنگالیوں نے ان کو کس طرح ان کو بعد میں پاسپورٹ نہیں دیا. 1,73,000 تو ہم نے وہاں سے پاکستان میں لا کے آباد کیے, جو رہ گئے ان کو انہوں نے آج تک پاسپورٹ ہی نہیں دیا. آپ کو پتا ہے ان کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, اور یہ ان کے لیے سلرز یوز کرتے ہیں, ان کو اٹکے کہتے ہیں, اٹکے پاکستانی یہ ورڈ ہے ان کے لیے. اس کے بارے میں آپ میں سے جو بھی ہے یوٹیوب پہ چلے جائیں, جا کے لکھیں بہاریز ان بنگالی کیمپس, آپ کو پتا چل جائے گا. اگر یہ اتنے نیک ہیں اور اتنے معصوم اور اچھے تھے تو انہوں نے ان کو اپنے سٹیزن کو ان کو کیوں اس برے حال میں رکھا. تو یہ ان کو کوئی نیک اور اچھا نہیں کہہ رہا, پہلی بات. میم لیکن ہمارے ہسٹورینس کیا کہتے ہیں آپ بتائیں. ہم نے آج تک بچپن سے کیا سنا ہے, اپنے بارے میں ہی سنا ہے نا, یا اپنی فورسز کے بارے میں ہی ظلم سنا ہے. ان کا کسی نے کیوں نہیں بتایا ہمیں, ان کی کیوں نہیں اٹروسٹیز جو آج تک 47 سے کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے لیٹسٹ اور پتہ نہیں کون سے پنجاب کے لوگ تھے جنہوں نے حکومتیں سنبھالی. کون سی حکومت سنبھالی؟ خواجہ ناظم الدین پنجابی تھے, یا محمد علی بوگرا پنجابی تھے, یا حسین شہید سہروردی پنجابی تھے, یا سکندر مرزا پنجابی تھے, یا پٹھان تھے, یا سندھی تھے, یا بلوچی تھے. ساری کی ساری تو یہ لوگ بنگال سے تھے میم. تو سارا کام تو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. ہمارے ویسٹ پاکستان میں سے کون تھا؟ آپ مجھے ایک بتا دیں ان میں سے کوئی ویسٹ پاکستان میں سے اگر تھا تو ہمارے ملک میں تو پہلا مارشل لا بھی ایک بنگال کے صاحب نے لگایا ہے. ہمارے ویسٹ پاکستان میں سے نہ کسی پٹھان بھائی نے لگایا, نہ کسی بلوچ بھائی نے لگایا, نہ کسی سندھی بھائی نے, نہ کسی پنجابی بھائی نے. یہ انہوں نے لگایا. اور میم شروع سے جب قائد اعظم نے فرما دیا کہ ہماری زبان اردو ہوگی تو ٹھیک ہے, نہ ہمارے کسی پنجابی بھائی نے اس پہ ایجیٹیشن زیادہ شو کی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, نہ پٹھان کسی بھائی نے, نہ کسی سندھی بھائی نے, نہ کسی بلوچ. یہ ادھر ہی موومنٹ شروع ہو گئی, اور ایک موومنٹ کو اس لیول کے اوپر لے گئے کہ وہاں پہ قتل و غارتیں شروع ہو گئی. 2 3 پارٹیاں بنا لی انہوں نے مسلم لیگ کے اگینسٹ ہی, اور ایک مسلم لیگ نام پہلے یوز کیا کہ جی جنا مسلم عوامی لیگ, اور بعد میں اس کو جب کیونکہ جنا کا بھی نام یوز کیا, مسلم لیگ کا بھی نام یوز کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے. جب شہرت مل گئی تو جنا بھی نکال دیا نام بھی میں سے, اور مسلم بھی نکال دی, عوامی لیگ رہ گئی. آپ پڑھ لیں ہم عوامی لیگ کی ہسٹری کیا ہے. تو میم ہم اتنے قصوروار کیسے ہیں؟ ہمارے جو دانشور ہیں یا جو ہمارے کچھ میں لوگوں کو اب نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے بڑے بڑے اینکر ہیں, بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے سفید بال ہیں, اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے ہی زیادتی کی, آپ لوگ ویسٹ پاکستان نے بڑا ظلم کیا. کون سا ظلم کیا؟ وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے بتایا نا ذرا. میں تو بھی آپ کو اتنی سی تصویر کی دوسری سائڈ کا 1% بات بتا رہا ہوں. اس کی تو مطلب میں 15 گھنٹے اس کے اوپر کنٹینیوسلی بات کر سکتا ہوں. تو یہ ہمیں کون سی ہسٹری بتاتے رہے؟ ہم ہی نہیں قصوروار تھے نا. صرف اس میں سے میں نے ایک بات بھی جو کوئی ہوا میں بنائی ہو, آپ ساری فیکٹ چیک کر سکتے ہیں, سب اوپن سورس انفارمیشن ہے, آپ پڑھیں دیکھیں کون سی جس میں چیز غلط ہے. تو یہ ہمیں ہر چیز کا ہمارے پہ الزام لگا دیتا ہے. اب آپ 65 پہ چلے جائیں, میں وہاں کا آپ کو بتاؤں گا, آپ جہاں مرضی چلے جائیں, سارا قصور ہمارا نہیں ہے میم. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑی ایک اسٹرانگ نیشن ہے. جب سے ہم بنے ہمیں گرائنڈ کر رہے ہیں. ایک ملک ہمارے سے 7 گنا بڑا ملک ہے, وہ ہمیں بلی کر رہا ہے, کشمیریوں کو بلی کر رہا ہے. ہم ایک طرف جوناگڑھ کی ایکسیشن نواب صاحب پاکستان سے کرتے تھے, اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا, پھر کہتا ہے کشمیر کی ایکسیشن ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے. ہپوکریٹ ملک ہے. اور ہم اتنا چھوٹا سا ملک ہو کے کھڑے ہو گئے ان کے سامنے, اور تو کوئی کھڑا نہیں. اور تکلیف ان کو یہ ہوئی کہ یہ 7 گنا چھوٹا ملک ہمارے آگے کھڑا کیسے ہو گیا. ہم کھڑے ہو گئے تو ہم دلیر نہیں ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں آپ ہار گئے. آپ یار انڈیا کو ہمت کرے نا, انڈیا کے سائز کا چائنا ذرا کھڑا ہو نا اس کے سامنے. 7 گنا بڑے ملک کی تو بات بعد میں آ جاتی ہے. ہم تو اپنے سائز کو چھوڑو, ہم اپنے ساتھ 7 بڑے سائز کا لڑ رہے ہیں. لڑنے کے لیے بھی ہمت چاہیے.
ٹھیک ہے ہم جو بھی ہے ہم ہار جیت چل رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم کھڑے نا, ہم کھڑے ہوئے. میں تو اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا سٹینڈ ہے, میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہم اسٹرانگ نیشن ہے. کبھی ہمارے پہ رشیا آ جاتا ہے ادھر سے افغانستان سے, ہم اس کو ڈیل کریں, کبھی ادھر سے امریکہ آ جاتا ہے ہم اس کو ڈیل کریں. ہم نے کیا کیا کچھ کیا, اور پھر بھی یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والے پروپیگنڈسٹ جو کہ اپنی جنریشن میں انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا نہیں, اور آج باہر بیٹھ کے ہمارے فورسز کے بارے میں بھونک رہے ہیں اور ہماری اسٹیٹ کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو ملک کے لیے کچھ کیا ہی نہیں, اور الٹا ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور پہلے بھی پھیلائی ہے. تو یہ سارا قصور ہمارا ہی نہیں ہے ہر چیز کے اندر, یہ ان لوگوں کا بھی بہت قصور ہے, اور یہ جن لوگوں کا میں بتا رہا ہوں ان کا بھی قصور ہے. میں غلط ہوں, میری پرسپشن غلط ہو, لیکن اگر وہ ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ جاتی ہے تو پھر فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ کیا ہم ہی قصوروار تھے. لیکن دس از واٹ آئی تھنک. اچھا پتہ ہے اس سب میں نا میں نے ایکچولی جانا بھی ہے ڈاکٹر سعدیہ, میں بس تھوڑی سی بات کروں گی. کیرن از ویٹنگ فار یو. ہاں میں نے بھی ابھی بس جانا ہے, نماز کا ٹائم ہوا ہے. اچھا میں نے جو کہنا تھا نا, دیکھیں عماد بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کا کام ہی جو ہے نا ڈس انفارمیشن پھیلانا ہے. ابھی بلوچستان میں بھی وہ یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح سے یہ پروپیگنڈا پھیل رہا ہے, یہ مسنگ پرسنز والا. بھی میں ایک اسپیس میں مجھے بتا رہی تھی ختیجہ کہ دیر از اسپیس گوئنگ آن جس کے اندر یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فورسڈ ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں, تو آرمی جو ہے وہ لوگوں کو چن چن کے پکڑ کے اریسٹ کر رہی ہے اور پھر مار رہی ہے اینڈ آل آف دیٹ. اس اسپیس میں جا کے کوئی بولے تو میں نے ایسی صرف دور سے دیکھا تھا اسپیس کو, آئی ڈنٹ جوائن, کیونکہ مجھے اتنے فیکٹس نہیں پتا جیسے عماد کو پتا ہے نا, تو وہ اس میں ایک ڈیل کر سکتے ہیں ان کو. تو اس میں نا 2 انڈینز بھی تھے. تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ لوگ جو پروپیگنڈا پھیلانا چاہیں جیسے انہوں نے پہلے پھیلایا, ہم لوگوں کو اس میں آنا نہیں ہے. اب یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر والی بات ہے نا, یہ بہت پہلے سے چل رہی ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ہسٹری اسٹرانگ کرنی ہوگی, جس طرح سے یہ ہمیشہ عماد کہتے ہیں نا, اور اسی میں ہم لوگوں کی سکسیس ہے. جیسے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہسٹورینز ہیں, ان لوگوں نے اتنا اچھا نہیں پورٹری کیا پاکستان کو یا ہمارے نیریٹو کو تھرو آؤٹ. یہ 1971 کا جو ہمیشہ یہ ڈیٹ اٹھاتے ہیں نا انڈینز, جب بھی ان سے کوئی بات کرنی شروع کرے تو یہ 1971 کا ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ ہم نے توڑا, جبکہ اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا. صرف بنگالی نہیں تھے, بنگالیوں کو بھڑکانے والے, ان کو ان کے ساتھ غلط کام کرنا, جو بھی کرنا تھا, یہ کیا کہتے ہیں کیموفلاج کر کے یہ لوگ خود ہی کرتے رہے ہیں سارا کچھ ہمیں بلیم کرنے کے لیے. سو ہم لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ہسٹری اسٹرانگ کرنی ہوگی whenever it comes to talking to Indians, especially in their spaces, کیا کسی بھی جگہ پر, تاکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اچھا سا رکھ سکیں. اچھا میں ایکچولی 2 اور باتیں بھی کرنا چاہ رہی تھی. کیرن واز ٹاکنگ اباؤٹ الیکشنز اس وقت جو کشمیر میں ہو رہے ہیں, جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں اوپر سے, ایک وہ بڑا مسئلہ ہے. اس پہ ہمارے فارن منسٹر نے بھی اپنا یہ نیریٹو دیا تھا کہ ہم لوگوں کا اصل مسئلہ جو وہاں پر ڈیموگرافک چینجز ہے نا, وہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. 370 ہمارا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا وہ ہے, اینڈ ہی نوز اباؤٹ اٹ. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. ہماری فارن پالیسی ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی کام کر رہی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ویک ہیں, تو ہم لوگ ویک نہیں ہیں. ڈیفینیٹ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈائلاگ, کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے اندر. پہلی بات. اچھا دوسرا جو الیکشنز کی بات ہو رہی تھی نا, کہ ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ وہاں پر سب لوگ الیکشنز, یہ اگر تو میجورٹی نے الیکشن دے دیا تو پھر بہت گڑبڑ والی بات ہے. دس از ناٹ سم تھنگ ان آور فیور. تو ہم لوگ انڈیویجولی اس وقت کیا کر سکتے ہیں کہ وی کین ہیلپ ان دیٹ ٹرینڈ. ہم لوگ ہیش ٹیگس چلا سکتے ہیں تھرو آؤٹ جب تک کہ یہ چل رہا ہے. میرے پاس کچھ لوگ ہیں, اگر آپ لوگ سب جوائن کریں تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی ایک ہیش ٹیگ چلائیں کہ بوائکاٹ دیز الیکشنز, تاکہ ان کی جو یہ نیریٹو ہے وہ نیچے جائے, لوگوں میں اویئرنیس آئے کشمیریوں میں کہ وہ لوگ گھر سے باہر نہ نکلے فار دیز پروپیگنڈا الیکشنز. تو اور دوسری بات یہاں پہ ہو رہی تھی, مریم کر رہی تھی آئی سی جے میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہم لوگ یہ. تو میرا ایسا تھنکنگ ہے کہ ان آئی سی جے ہم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اسٹیٹ کے تھرو کیس لے کے جاتے ہیں تو ہم دوسری طرف کو یہ ماننا پڑے گا پہلے
کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹیڈ لینڈ اور پھر وہ لوگ آئیں تو پھر ہم ICJ میں جا سکتے ہیں. جب تک انڈیا ہی نہیں اس چیز پہ اگری کرے گا تو ہم الون نہیں جا سکتے. ICJ میں تو یہ آئی تھنک کوئی رول ہوتا ہے جیسے کلبھوشن کا تھا, دے ایکسپٹیڈ کہ ہاں ہمارا بندہ ہے اینڈ دین وی وینٹ ٹو ICJ فار دیٹ پرابلم. اب اس پہ تو آئی تھنک وہ جو آئے تھے پہلے ایک بھائی آئے تھے, ان سے اس بارے میں ڈسکس کرتے تو زیادہ اچھا تھا, لیکن میرا ایسا اوپینین ہے کہ شاید ہم وہاں نہیں لے جا سکتے انٹل انلیس انڈیا اس چیز پہ اگری کرے تو اس کو آگے ڈپلومیٹکلی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے ICJ میں. تو یہ جو ہے نا میں 2 باتیں کرنا چاہ رہی تھی جو ٹاپک کے اوپر تھی, اور that's all. اچھا I have to leave also. اگر اس پہ anyone wants to say anything تو please carry on. احمد. تھینک یو سو مچ سعدیہ میم. دوسری طرف دیکھیے گا کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہوگا آپ کا. واقعی میں آج I was eating مٹن بریانی اور تھوڑی سی کھائی تھی, ابھی تھوڑی سی پڑی ہوئی. I'll have to put it in the fridge. اب میں نہیں کھا سکتی, it's very late اب. میرا تو مذاق ہی بنا لیا انہوں نے. جب بھی میں آتی ہوں اسپیس میں تو میرے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو پڑا ہوتا ہے. I'm a very slow eater, he knows that. No, I'm not kidding. چلیں I hope. اچھا